ALRA TV. शुरू करता हाँ। हाँ हाँ ठीक है। शुरू करदा हाँ उस परमात्मा का नाम लैके, उस परवरदिगार का नाम लैके जो सारी कायनात का मालिक है ते बड़ा मेहरबान ते नहायत रहम करने वाला है। साडे बहुत ही प्यारे सईदी जी यूनुस अलगौर और अलरा टीवी की पूरी टीम अते सारे साथी गौरियंस को सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौरशाही मरहबा। सो साथियों, आपां पिछले हफ्ते MFI पंजाब वालों साडे बहुत ही प्यारे साथी महेंद्र सिंह माधोपुरी जी पुराने अपने विचार सब संगतां तक ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। तो जो आपने बहुत ही ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ MFI ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ਾਬ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਸ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ अलगौर ਤੇ हजरत सजद पीर बाबा शेर शाह वली नौशाही कादरी सचियारी गलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने दे सदके दे पिछे, उन्होंने दी किरपा दे पिछे अज अलरा टीवी उपर रूबरू होया हाँ। ते मैं चाहता हाँ कि आपां सूफी मत दे विचार नूं, सूफी मत दे विचारां नूं इमाम मेहंदी रियाज़ अहमद गौर शाह जी ते सजदी जी दे विचार आप सब संगत दे नाल साझे करिए, क्योंकि जो साडे सईदी जी महापुरख जो भी विचार रखते हैं कोशिश करते हैं कि वो सारी संगत नाल पंजाबी दे विच कोशिश करते हैं भी पंजाबी दे विच
हर संगत दे कोल पहुंचण, हर सेवादार कोल पहुंचण, जो भी बनण वाले बजुर्गां नूं उन्हां कोल इस सूफी मत दे जिहड़े सही तरीके दे नाल सूफी मत किवें मतलब कि जिहड़ा सूफी आ ਉਹਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਜਦੀ ਜੀ ਜੋ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ, YouTube, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਕਲਬ, ਰੂਹ, ਸਿੱਧੀ, ਖਫੀ, ਅਖਫਾ, ਅਨਾ, ਨਫਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਮ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਖਫੀ ਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਦਾ, ਅਖਫਾ ਦਾ, ਅਨਾ ਦਾ, ਉਸ ਕਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲਤਾਇਫ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਬ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੇ ਮਲਕੂਤ ਤੱਕ, ਰੂਹ ਜਬਰੂਤ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਰੀ ਖਫੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੇਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ, YouTube, ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਫੀ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਸੂਫੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਈਦੀ ਜੀ, ਜਨਾਬ ਯੂਨਸ ਅਲਗੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਫੀ ਮਤ ਬਾਰੇ, ਸੂਫੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਆ, ਸੂਫੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਸੂਫੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਈਦੀ ਜੀ ਦਾ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਗਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਕੀਰ ਕੀ ਆ, ਸੂਫੀ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਵਾਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ
ALRA TV चैनल यूट्यूब फेसबुक ਨੂੰ सबसक्राइब लाइक कमेंट शेयर करें ਤੇ ਆਪ सूफी मत बारे सही जानकारी प्राप्त कर सके ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ इस मिशन बारे इस सूफी मत बारे आम लोगों तक भी ये पहुँचाया जाए। यही साडा जिहड़ा मिशन है मोहम्मद यूनुस अलगौर जी का, ये मिशन सूफी मत ते हर वर्ग के लोग इस मिशन के नाल जुड़े हुए हैं। बहुत वक्रे वक्रे धर्मां दे, ये नहीं भी एक किसी नूं किसी के उत्ते दबाव है किसी गल का, वो अपने सही इलम प्राप्त करने वास्ते ऐसे महापुरुषों को मिल सकता है तो प्राप्त आप कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी धर्म के कोई भी जड़े किसी कोई धर्म चेंज करना जिथे जिथे भी है, जो कोई वैगुरू जपदा है, जो कोई अल्लाह जपदा है, या कोई राम जपदा है, या होर जिहड़ा अपने किसी नाल जुड़िया होया है, वो अपने सही शब्द नूं बस अपने अंदर अपना कल्ब नूं चलावे, कल्ब दे राही वो जिक्र करे। तो उस बारे साडे सैयदी जी बहुत ही सही तरीके दे नाल दसदे ने, क्योंकि इस प्रति होर भी मुखालफत हुंदी, होर भी बड़े विरोध करते हैं भी नहीं एक धर्म दे विच नहीं, एक ही धर्म दे विच बली पैदा हो सकते हैं जां औलिया पैदा हो सकते हैं, नहीं सारे धर्म दे विच ही महापुरख आ सकते हैं। उस रब की इबादत तलावत वाले, उस रब नाल पहुँच वाले, क्योंकि परमात्मा है वो सब वास्ते है, एक है, सब वास्ते एक है। वो किसी भी धर्म के ऐसे बुजुर्गों को भेज सकता, संतां महापुरुषों को भेज सकता है भी जिहड़े नाम जपा के उस रब तक पहुँचा सकन, उस रब की जिहड़ी तार आ, रब की जिहड़ी रस्सी है उहदे नाल जोड़ सकन। ते उहदे विच इमाम मेहंदी रियाज़ अहमद गौर शाह सरकार देखो किड्डे उन्होंने एक रूहानियत की चाबी मिली है। पहला एक तार आउंदी, हुण 7-7 तारां जिहड़ियां 7-7 रस्सियां जिहड़ियां तां नूं जांदियां ते उन्हां दे नाल महापुरुषां दे नाल जुड़ के आपां उस रब की प्राप्ति कर सकते हैं। ते जिस तरह के हज़रत सैयद पीर बाबा शेर शाह वली अहले नज़र और कामले जात बजुर्ग होए ने, ते क्योंकि जेड़े इश्क रखने वाले बुजुर्गों का महापुरखों का कोई जिहड़ा सूफी मत नूं ध्यान नाल सुन के ध्यान नाल अपना के वो फिर बुजुर्गों तक अपनी पहुँच हो सकती है, महापुरुषों तक पहुँच हो सकती। जिवें पंजाब दे विच बहुत ही सूफी मत नाल सूफी बुजुर्ग बड़े हो चुके, बड़े गुजरे ने पंजाब दे विच सूफी महापुरख जिहड़े दुनिया नूं सीधे रस्ते लाया है, जिन्हें रब दे नाल मुहब्बत कराई है। तो हुण इमाम मेहंदी रियाज़ अहमद गौर शाह सरकार उन्हां दे खास नुमाइंदा सैयदी जी वो भी इहो ही कारज कर रहे हैं, रब तक दुनिया नूं उन्हां दी जिहड़ी रब तक पहुँच हो जाए, उस रब दे दीदार कर सकण। क्योंकि पहलां लोकी जंगलां दे विच 12-12 साल दे चिले कट के फिर जिहड़ा जाखरे कलबी बनदा सी, जिवें जनाब गौस पाक अब्दुल कादिर शाह जलाली महबूबी सुभानी सरकार जिन्ना चਿਰ मतलब बंदा जाखरे कलबी नहीं हुंदा उन्ना चਿਰ उहनूं बैद नहीं कर दिंदे सन। ते उन्हें इमाम मेहंदी रियाज़ अहमद गौर शाह का दौर है, इहदे विच नहीं कोई बैत, नहीं कोई नजराना, नहीं किसी चीज़ की पाबंदी। आओ सही तरीके दे नाल आपां भी ऐसे बुजुर्गों तो फैज़याब करिए, फैज़याब होइए ते अपने जीवन को सफल बना सकिए। ये मिशन जिहड़ा सूफी मत ते हर वर्ग के लोगों बहुत ही जिहड़ी संगत जिहड़ी जुड़ी हुई है। आओ सानूं सब तो पहले जरूरी है कि मिशन नूं डिसिपलिन की बड़ी जरूरत है। सब तो पहला इंसान का डिसिपलिन, जे डिसिपलिन है तो वो अगे भी किसी को कुछ दस सकता है। जे अपना खुद का डिसिपलिन नहीं गा, आप खुद भी अंदरों बेदार, अंदरों अपन ताकतां अपन इंद्रियां अपन लताइफां बेदार नहीं किया तो किसी किवें बेदार। जरूरी है कि महापुरुषों सही तरीके के नाल आपां अपने आप को पहला बेदार हो जाए, अपने आप से पहला कोशिश करिए। तो जो अपने आप को पहला कोशिश करांगे ठीक है ना, फिर ही अपना जो दुनिया के उत्ते असर होएगा, फिर ही आप किसी को लताया बारे दस सकांगे, फिर किसी दी इंद्रियां बेदार कर सकांगे, फिर ही इंद्रियां किसी को जिहड़ा उस रब
करजे दी उन्हां दी रसाई कर सकांगे। ते साथियों बड़ा जरूरी है कि बंदे दा इंसान दा स्टैंड होना चाहिए। जे तुहाडा स्टैंड जिथे तुसीं खलोते जो कामयाब आ मजबूत आ ते तुहानूं कोई स्टैंड तो फिर हिला नहीं सकदा, क्योंकि सच दे रस्ते दे उत्ते चल के उस महापुरुषां की प्राप्ति करनी, उस रब की प्राप्ति करनी। इमाम दी रियाज अहमद गौर शाह अस्सलातु वस्सलाम और बाबा शेर शाह दी रहमतुल्लाह अलैह वर्गियां हस्तियां, ख्वाजा गरीब नवाज मोइन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सरकार और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, ऐसियां हस्तियां नूं आपां मतलब कि मिलना चाहुंदे आ ते सानूं सब तो पहला की है बेदार करना, अंदर बेदार करना बहुत ही जरूरी है। ते साथियों इस करके स्टैंड होना साडा बड़ा जरूरी है। ते स्टैंड हो के फिर लोकां दे विच विचरिए, लोकां दे विच विचरिए। मिशन करदिआं सानूं कई तरह दीआं मुश्किलां आ सकदियां, अनेकां प्रकार दीआं मुश्किलां आउंदियां ने, पर मुर्शद दा हत्थ होना बड़ा जरूरी, क्योंकि ऐसे मुर्शद सईदी जी वर्गियां दा साडे उत्ते हत्थ हैगा है। चाहे मुश्किलां भी जिहड़े वो आसान कर दिंदे ने बजुर्ग, तो इस मुश्किलां दे विचों ही बाहर कढ दिंदे ने, क्योंकि साडी जिहड़ी दृढ़ता होनी चाहिदी है। ते लोकां दे जिहड़े असीं क्योंकि शरह शरीयत वाले जिहड़े शरह शरीयत दे बहलो चेहरे नीवी फकर दी मोरी हूँ, सुल्तान बाबू जी भी फरमाउंदे ने बड़ा बड़े प्यारा, शरह शरीयत दे बहलो चेहरे नीवी फकर दी बोरी हूँ, आलम फाजल लंघन नहीं देंदे जो लंघिया सो चोरी हो। ये साथियों ये जिहड़ी लाइन आ हाँ चोरी लंघन वाली है। हाँ जी, ते इस करके आपां इस तरीके दे नाल मिशन नूं करिए, इस तरीके दे नाल कि जिहड़ा लोकां नूं इस दे विच कोई किसी नूं कोई दिक्कत ना आवे, ते आपां भी जिहड़ा सही तरीके दे नाल इस मिशन नूं करके अगे लेके जाइए। बुजुर्गों की जिहड़ी पैगाम आ, बुजुर्गों का जिहड़ा सुनेहा है, ये घर घर तक पहुँचाइए, उस रब दे नाल जोड़िए, उस बुजुर्गों के नाल जोड़िए, क्योंकि जिहड़ा बुजुर्गी लैन है ये सिर्फ जिहड़ा कि रब दे नाल इश्क करना, मुहब्बत करनी, मुहब्बत का दौर आ। रियाज अहमद गौर शाही का दौर आ, बाबा शेर शाह सरकार वर्गियां हस्तियां का दौर आ, और जनाब यूनुस अलगौर सरकार वर्गियां हस्तियां का दौर आ, जिहड़े दुनिया नूं मतलब कि जिहड़ा इस लैन ते चलदा मतलब कि मुश्किलां दा सामना तो जरूर करना। सैंदी जी पता नहीं किहड़ा कुछ मिनट दे दुनिया लिखदी है, ते जिहड़ा शेर हुंदा ना अपने चाले तुरिया जांदा है, ते जिहड़ा फकीर है अपने चाले तुरिया जांदा है, ते जिहड़े मतलब कि जो शेर गलियां दे विच लंघदे कुत्ते भी जिहड़े मतलब कि जंगल दे विच फिरदे कुत्ते भी भौंकदे आ, ਉਹ पासे भौंकी जाते आ। साथियों अपनी बस दृढ़ता के नाल अपने रस्ते दे उत्ते तुरे जाना है। जदों आपां रस्ते दे तुरे जावांगे ते किसी चीज़ की परवाह नहीं रहिंदी, किसी चीज़ की खोड़ नहीं रहिंदी। सानूं बंदे ने इंसान ने अंदरों इश्क कीता होवे बजुर्गां नाल, उस महापुरखां दे नाल, उस रब दे नाल, तो उहनूं मालक हर मुश्किलां दे विचों कढ दिंदा है। ते इस कारण ऐसे महापुरुषां दा जिहड़ा आपां लड़ पकड़ के ते अपने हिरदे नूं, अपने हृदय अंदर उस महापुरखा का जिहड़ा नाम है, उस परमात्मा का नाम बस जावे, वो कौन वसा सकता है? सतगुरु मुर्शद पूरा। मुर्शद वो पूरा होंदा है जिहड़ा अपनी किरपा दृष्टि दे नाल तुहाडे हिरदे विच उस रब दा नाम वसा देवे, उस रब दे नाल तुहाडे संबंध जोड़ देवे। वो जिहड़ा असली मुर्शद, असली गुरु, असली महापुरख जिहड़ा तुहाडे सीने नूं मुनव्वर करके तुहाडे दिल दे विच, तुहाडे कल्ब दे विच, हिरदे दे विच उस नाम का बूटा ला देवे, वही महापुरुष जिहड़े ने ला सकते हैं, जिहड़े आप बेदार ने, आप पूरे ने। ते वही जिहड़ा मतलब कि पूरा ही मुर्शद जिहड़ा वही किसी बन्ने ला सकता है। वही साडे 1,80,000 जाले जिहड़े साडे कल्ब दे उत्ते आ, इन्हां नूं बेदार करके, इन्हां नूं जला के, वो जिहड़े फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ रूह एक कह दिया सिरी अखबी अखबा ते खफी, ये सारे ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਦ ਨੇ। तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਜਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1,80,000 ਜਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ रूह खफी सारी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਧੜਕਦੇ ਨੇ। तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਜਿਵੇਂ रूह ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਫੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਖਬਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ
ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਹਿਨਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡੱਬਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਉਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪਹਿਨਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਨੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਹ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਜੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਜੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰੋ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੈਦੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਫੋਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਫਕੀਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਝੂਠ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਵੜ ਮੱਚਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਿਰਵਾਨ में ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਨ में ਦੇਖ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵੀ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੁਤਫਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ। ਵੀਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹ ਜਮਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਰੂਹ ਜਮਾਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਮਾਤੀ ਰੂਹ, ਇਹਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਸ ਇਹਦੇ ਜਰੀਏ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਤੀ ਰੂਹ ਆ, ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਮਾਤੀ ਰੂਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹ ਹਵਾਨੀ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਰੂਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਜੀ ਰੂਹ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹ ਇਨਸਾਨੀ ਦੂਸਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਵੀ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਵੀ ਰੂਹ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਵੀ ਰੂਹ ਆ ਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਨਮ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਵਾਨ ਪਸ਼ੂ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲਤਾਇਫ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਤਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਇਨਸਾਨੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਵੀ ਰੂਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਫਸ ਨੇ ਵੀ ਮਕਾਮੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਮਕਾਮੇ ਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾਦੀ ਰੂਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਰੂਹ ਨਬਾਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਬਾਤੀ ਰੂਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਰੂਹ ਹਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹਵਾਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਫਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਬੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਫਸ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਫਸ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਵੀ ਰੂਹ ਆ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਮਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਰੂਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
नफ्स नफ्स जिहड़ा नाभि इस दुनिया में ही रह जाता है। अर्जी रूह जीव आत्मा जिन्हों कहते हैं, क्योंकि इन्हां दा रोजे मैशर मौत नाल कोई संबंध नहीं, कोई तवल्लक नहीं गा। लेकिन पकीजा पकीजा मतलब पाक पवित्र नफ्स, मतलब पाक पवित्र नफ्स नाभि कबर विच रह के फैज अध्यात्मक लाभ पहुंचाते हैं ਅਤੇ खुद भी बंदगी करते हैं, खुद भी बंदगी करते रहते हैं ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਸਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨਫਸ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਰ ਕੀਤੇ ਲਤਾਇਫ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾ ਫੈਜ਼ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਮਿਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਮਿਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਮੂਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂਸਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੂਸਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਦਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਦਰੂਹਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਬਦਰੂਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਰਜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਹ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਨਫਸ ਨਾਭੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਇਨਸਾਨੀ ਅਲੀਨ ਜਗਤ ਜਾਂ ਸਜੀਨ ਵਿੱਚ ਲਤੈਫ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਗਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਲੀਨ ਵਿੱਚ, ਵਰਨਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਲਤੈਫ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਅਲੀਨ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਫਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਨਾਭੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਾਪਾਕ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਪਾਕ ਨੇ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਮਤਲਬ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਫਸ ਪਲੀਤ ਨੇ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਪਲੀਤ ਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਫਸ ਨਾਭੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਭੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜੂਦ ਆ, ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਉਤਰੇ, ਨਬੀ ਅਵਤਾਰ ਵਲੀ ਸੰਤ ਆਏ, ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਕ ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਥੇਰੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਛੇਤੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਛੇਤੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਤੈਫ ਬੇਦਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਬੇਦਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਦਾ ਫਿਰ ਨੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਲੋਭ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਰਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਆਜ਼ਤ, ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ, ਇਬਾਦਤਾਂ, ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਸੀਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੰਨਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਗਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੁਪਿਆ ਆ, ਬਾਤਨੀ ਮਤਲਬ ਛੁਪਿਆ ਆ ਅੰਤਰਾਤਮਿਕ ਇਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਕਰ, ਬਾਤਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬਾਤਨੀ ਮਤਲਬ ਛੁਪਿਆ ਆ ਅੰਤਰਿਕ
अंतरित्मिक आत्मा जी अंदर की जी तुसा जी अंदर तक जी बात नहीं है छुपया है इलम है जो छुपया है वो जरिए इनू पाक पवित्र कर लिया और अल्लाह परमात्मा के दोस्त बन गए, उस परमात्मा के दोस्त बन गए, उस परमात्मा तक पहुंच हो गई, उस परमात्मा तक। क्योंकि हर बंदा कोशिश करता है मतलब उस परमात्मा को मिलने की, उस अल्लाह वाहगुरू उस परमात्मा को पाने वास्ते बहुत दुनिया कोशिश कर रही है। तजकिया है नफ्स नाभी आत्मा का वर्णन, मतलब तजकिया है नफ्स नाभी आत्मा का वर्णन। ये शैतानी जरसोमा कीटाणु है, जरसोमा में कीटाणु है, ना ऊपर इसका ठिकाना है। ते सारे नबी अवतार वलियां संतां ने इस शरारत तो पनाह शरण मंगी है, मतलब शरारत तो इन्हां दी शरारत तो पनाह उस परमात्मा तो मंगी आ। ते इस दी जिहड़ी गजा है, इस दी जिहड़ी खुराक आ, इस दा जिहड़ा भोजन है वो फास्फोरस और बदबूदार है। क्योंकि बदबूदार दे विच जिहड़ा मतलब उहदे विच रहना ज़्यादा पसंद करता है, जो हड्डियां कोले अते और गोबर तो भी हुंदी है। हर एक धर्म ने जनाबत संभोग तो बाद नहाउण वास्ते जोर दिता है, क्योंकि जनाबत संभोग की बदबू रोम शिंदरो मतलब के तो भी निकलती है। बदबूदार किस्म दे मशरूब और बदबूदार किस्म दे जानवरां दे मांस गोश्त नूं भी मना कीता है। रोज 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 अजल नूं अल्लाह परमात्मा दे सामने वालियां तमाम रूहां जमादी रूह एक दूसरे दे नाल मनूस घुल मिल के और संयुक्त हो गई। रूह जमाती की वजह नाल इंसान ने पत्थरां दे मकान बनाए और रूह नबाती की वजह दे नाल दरख्तां दियां लकड़ियां दियां छत्तां बनाईयां, दरख्तां दियां छावां भी लाभदायक होईयां। दरख्तां ने इन्हां नूं साफ सुथरी ऑक्सीजन पहुंचाई। पिछे वाली हवानी रूह जो दुनिया में आ करके जानवर बन गई, सारे इंसानों वास्ते हलाल करार दिते गए। जदों के इन्हां दे मुतालक परिंदे पंछी भी हलाल करार दिते गए। खब्बे पासे वाले जिन्नात और सिफली मवकलात बने। फिर उन्हां दे पिछे वाले पासे खबीस रूहां जो आखिर विच दुश्मन खुदा होईयां, मैं खुदा दी में दुश्मन होईयां। हवानी नबाती ते जमादी रूहां जो खबीसां दे पिछे नमोदार बनाईयां सी, इन्हां ने इंसान दे नाल दुश्मनी कीती। रूह जमादी दे दुनिया विच आउण दे नाल राख कोले बनी, जिस दी गैस इंसानां वास्ते नुकसानदेह हानिकारक सी। उन्हां दी रूह नबाती दे खतरनाक और कांटेदार किस्म दे अते आदमखोर किस्म दे दरख्त वजूद विच आए अते उन्हां दी रूह हवानी दे आदमखोर कहंदे दरिंदे किस्म दे जानवर पैदा होए। मतलब कि जिहड़ियां खब्बे पासे वालियां जिहड़ियां दमादी रूहां आईयां जिहड़ियां मतलब खतरनाक और कांटेदार किस्म दी होईयां ने। ते जिहड़ियां सज्जे पासे वालियां रूहां जो इंसान दा सेवक समान मतलब खादम जो पैगाम सरेआं जिहड़ा साथ दिंदियां वो सज्जे पासे ने और मददगार बना दिता अते इंसान को सब तो ज्यादा फजीलत अता करके अपना खलीफा मुकर्रर कर दिता। अपना खलीफा मतलब उत्तराधिकारी। फिर तो इंसान की मर्जी है, मेहनत और किस्मत है कि खिलाफत मंजूर करे या ठुकरा देवे। नफ्स नाभी आत्मा खबाब विच जिस्म दे बाहर निकल जाती है और उस बंदे की शक्ल विच जिन्नात शैतान महफिलों विच घूमता है ते जिस दी शक्ल हाथी वर्गी हुंदी है और ये नफ्स और कल्ब के दरम्यान बैठ जाता है ते इंसान को गुमराह करने वास्ते नफ्स की मदद करता है। इसके अलावा चार परिंदे मतलब कि चार पंछी भी इंसान को गुमराह करने वास्ते चारे लतैफा इंद्रियां दे नाल चिपट जाते हैं। जिस तरह के कल्ब के नाल मुर्ग, जिस की वजह के नाल दिल उपर शहबत वाशना दा गलबा दबदबा रहिंदा है, वाशना दा दबदबा रहिंदा है। कल्ब दे जिक्र दे नाल ए मुर्ग आहत पंछी मुर्ग बिस्मिल बन जाता है, बिस्मिल बन जाता है अते हराम और हलाल दी समझ
ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਲਬ ਨੂੰ ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਹੋ ਜਾ, ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂ ਕਊਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹਿਰਸ ਲੋਭ, ਔਰ ਖਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਦ, ਔਰ ਅਗਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਕਿਰਪਣਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਲੀਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਲਤੈਫ ਨੂੰ ਹਰਸ ਔਰ ਹਸਦ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਤੈਫ ਮਨਵਰ ਜਾਗਰਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਕੀਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਕੀਜਾ ਲੋਕਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਸੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਨਫਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਅਲਕ, ਨਫਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਅਲਕ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੀਨੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਲਤੈਫਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਪੰਜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਅਲਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਔਰ ਮਹਿਰੂਮ ਔਰ ਆਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਸੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਭਾਜੀ, ਕਮਲ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਹਰਿਆਜਮ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਜ ਪੱਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਪੱਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਪੱਕ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ, ਸੱਚ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ, ਹੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ, ਸੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਣੀ ਜਨਾਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜੰਗਲੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਸੇ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ,
मैं लजपाला ते लड़ लगिया मेरे तो गम पाए रहते दुआ मंगिया करो संगियो दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद ना रुस जावे दुआ मंगिया करो संगियो किते यूनुस ना रुस जावे दुआ मंगिया करो संगियो किते यूनुस ना रुस जावे जिन्ना दे पीर रुस जांदे जिन्ना दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे मारे रहते मैं लजपाला ते लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते मैं लजपाला ते लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते मैं शेर शाह दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते मैं इमाम मेहंदी रियाज अहमद गौर शाह दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते मैं यूनुस दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते मैं जसवीर शाह दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते मेरे तो गम परे रहते मेरे तो गम परे रहते सो साथियों ये सन बाबा बल्लू शाह जी वजो बाबा दसंदे शाह दे मतलब खादम ने ते बाबा कमल साई जी ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹਿਨशाह जी ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਐਸੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਐਸੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ पाबंदी होना पाबंद होना बड़ा जरूरी है वो जो पाबंदी ना चलेगा वो कोई मंजिल जरूर हासिल मंजिल जरूर प्राप्त कर लवेगा ते साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच भी मतलब बाबा फरीद साहब जी दे जिहड़े श्लोक दर्ज ने आपां हर बारी वो मतलब कोई 2-4 जिहड़े श्लोक आ वो आपां जरूर उन्हां दे मतलब जिहड़ा विच आपां दर्ज करदे आ जरूर उन्हां दे मतलब आपां पेश करदे आ जो बाबा फरीद साहब जी ने श्लोक दर्ज ने फरीदा जिन लोहिन जग मोया से लोहिन में डिठ कजल रेख न सहिंदिया से पंखी सोए बैठ बाबा फरीद जी फरमाउंदे ने बड़े सच्चे ढंग दे नाल बाबा फरीद साहब जी ने दे मतलब जिहड़े फरमाया है कि जिन्ना अखां ने जगत नूं अपनी सुंदरता दे नाल मोया अपनी सुंदरता दे करके मोया सी वो अखां मैं डिठियां वो अखां मैं डिठियां हैं पहला वो सुंदर अखां जिहड़ी सुरमे की धारी भी नहीं सी सहिंदियां सहारदियां सन पर हुण उन्हां विच पंछियां दे बच्चे बैठे हैं मतलब कि जिहड़े डूंगे टोए पै जांदे अखां दे विच बाबा फरीद साहब जी ने उस बारे कहा है कि भाव है कि किसी प्रकार की शरीरक सुंदरता ते मान नहीं करना चाहिए ये कुछ दिनों की परौनी है कुछ दिनों का इत्थे जिहड़ा इहदा इत्थे बसेरा है मुड़ के इन्हें जिहड़ा अपना जदों दा टाइम हो गया इस दुनिया तो इन्हें चल जाना है फरीद सी परौने फरीद साहब पकार श्लोक विच दसदे हन फरीदा कूकदिया चगेंदिया मती देंदिया नित जो शैतान विवाहिया से कित फिरे चित फरीद जी फरमाउंदे हन उच्ची उच्ची पकार के टाना मार के सदा ही मत देंदिया समझाउंदिया नूं बुराइयां वालों अपने चित नूं किस तरह मोड़ सकते हैं जिन्हां नूं खोटे मन ने
रब दे पासे वालों गवा दिता, जिहड़ा खोटा मानिया वो रब वाले पासे नहीं लगन दिंदा, क्योंकि शैतान है जिहड़ा उस रब दे जो रस्ते ते चलदा है इंसान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रुकावटां पाउंदा है, ਉਹਦੇ रस्ते ਨੂੰ रोकदा है ते उस बन्ने लगन नहीं दिंदा। बाबा फरीद साहब जी फिर फरमाउंदे हन, फरीदा थियो पावी दुब जे साईं लोड़े सुब, एक छिजहा बिहा लताड़िए तां साईं दे दर वाड़िए। ए फरीद जेकर तू परमात्मा ਨੂੰ सब ਥਾਈ तथा सब ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਦੁੱਬ ਘਾਹ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਨਤਾਣਾ ਹੋ ਜਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ ਖਾਕ ਜੇ ਵੱਡ ਨਾ ਕੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ ਖਾਕ ਜਿੱਡਾ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ, ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਸਿੱਖੀਏ। ਇਲਮੇ ਲਦੂਨੀ ਤਸਵੁਫ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤਰੀਕਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਤਨੀ ਗਿਆਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਵ ਮਹਿਫਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਲੈ ਕਰੋ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ ਜਾਵੋ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਾਬ ਸਈਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ पर भी अल्लाह टीवी ਅਤੇ सूफी ऑनलाइन पेज लाइक करो। घर बैठा रूहानियत तो फैज़याब हो सकते हो। ऐसी तालीमात, ऐसा ज्ञान, ऐसा रूहानी फैज अज तक किसी ने नहीं दिता। अज तक तुहानू ऐसा फैज, ऐसी रूहानियत बारे जिहड़ा ज्ञान आ अज तक किसी भी चैनल ते जां किसी बजुर्ग, बहुत घट बजुर्ग जिहड़े तुहानू मिलणगे, क्योंकि आम दुनिया लभ रही है, ढूंढ रही है, वेख रही है। सानू कोई ऐसे महापुरख मिलन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ, तो ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ पैदा उठाइए। जिक्र कल्ब हासिल करने वास्ते अलरा टीवी व्हाट्सएप नंबर +44 74 72 54 0642 +44 747 54 0642 ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, वैसे तो कुछ थोड़े दिन हो गए उधर थोड़ा जहा मतलब पपाख दी ला दी थी, पर फिर चलो इन्हों की बजुर्गों की कृपा चाहिए है। रस्ता बड़ा मुड़ दस सकते हैं भी ये बजुर्गों वाला रस्ता भी किहड़े तरीके नाल मतलब कि गाड़ी चलना है, भी किहड़ी तरीके नाल मंजिल तय करनी है, उस मंजिल ते जिहड़ा मकाम ते पहुंचना है। जो मकाम ते तां ही पहुंच सकांगे जो उस मंजिल ते पहुंचे है, उस मुकाम ते उत्ते पहुंचे है, उन्होंने मिलांगे। ते अगर साथियों कोई
पंजाबी साथी जां कोई साडा वीर साडे नाल राबता करना चाहते, साडे नाल मिलाप करना चाहे, वो 84 374 67 786 के उत्ते नंबर के उत्ते साडे नाल कंटैक्ट करे ते मतलब साडे नाल मिलाप करने की कोशिश करे। जेकर कल्ब अते इहो जी तालीमात ज्ञान नाल अपने नफ्स नूं पाक साफ अते कल्ब नूं मनवर कर सकते हो, मतलब अपने जो नफ्स नूं जिहड़ा नफ्स शैतान है उहनूं जिहड़ा पाक पवित्र कर सकते हो, ते जिहड़ा कल्ब आ वो मनवर कर सकते हो, मतलब कल्ब जिहड़ा जागरे कल्बी बन सकते हैं। ते मन अंदर तुहाडे मन अंदर किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ते ऐसे महापुरुष संत बली औलिया जो जिन्हां दी नजरे करम दे नाल तेरा जिक्र चल पिया, बस तेरा वही मुर्शद आ, थां दे लभण दी लोड़ नहीं, बस वही मुर्शद आ जिहदे पिछे तेरा जिक्र चल पिया, वही तेरा सब कुछ आ। ते इस करके इमाम मेहदी गौर शाही जी दी सिक्ख्या मुताबक रोजाना वो तो मतलब इस तरीके सिक्ख्या देंदे हाँ, रोजाना सफेद पेंसिल दे नाल चिट्टे कागज के उपर साफ कागज उपर काली पेंसिल के नाल इसमें अल्लाह 66 वारी लिखे, क्योंकि ये अदद ने जेडे 66 वजे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 786 अदद ने, इसी तरह अल्लाह के भी जेडे 66 अदद ने। जदों भी लिखो बार बार लिखो तो 66 वारी लिखो, जिन्ना भी तुहानूं टाइम मिलता जिन्हें भी कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, जो तुहाडे जेडी जदों अखां दे विच जिहड़ा उहदा तसव्वुर आ गया, अखां दे विच जिहड़ा तसव्वुर आ गया अल्लाह के नाम दा लिखिया आ जावे तो लिखना बंद कर दो। जो अखां दे विच तुहानूं पता लग जाए भी अखां दे विच वो तसव्वुर आ गया तो उन्होंने लिखना बंद कर दो ते अखां तो दिल उपर उतारो, फिर उन्होंने की है दिल दे उत्ते लियाओ उस चीज नूं जिहड़ा अल्लाह नाम है, इसमें जात अल्लाह है, उस नूं दिल दे उत्ते लियाओ, परमात्मा के नाम नूं दिल उपर लियाओ। बार बार इस तरह करोगे तो एक दिन जरूर ये तुहाडे दिल उत्ते लिखिया मिलेगा, तुहाडे दिल दे उत्ते लिखिया नजर आएगा। तो ऐसे महापुरुषों की वो दिल विच नजर आएगा ते बस वही तुहाडे मुर्शद ने, वही तुहाडे जिहड़े बजुर्ग ने। ऐसे महापुरुषों का लड़ पकड़िए ते और अलरा टीवी नूं रोजाना देखा करिए, लाइव जिहड़ा प्रोग्राम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि सवालों जवाब होंगे ने, उस दे राਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। आओ साथियों, बस फिर दोबारा साथियों को कहना आप ज़्यादा तो ज़्यादा अपना स्टैंड बनाना, डिसिपलिन दे रहना, मिशन नूं अगे लेके चलना और सारिया साथियों ने मिल के इस मिशन के प्रचार नूं करना। अगली बार कोशिश करांगे तौहीद भी रब दी जिहड़ा मतलब कि तौहीद मतलब कि रब एक आ, वो जिहड़ा मुसलमानों दे विचार की आ, सिखां दे विचार की आ, ईसाइयां दे विचार की आ, इस बारे आपां मतलब कि जिहड़ा पूरी तरीके दे नाल कोशिश करांगे कि आप तक ये विचार पहुंचा सकीए। ते इन्ना कुछ बोलदे होया हो सकता कई प्रकार दीयां त्रुटियां रह गई होणगियां, कई प्रकार दीयां गलतियां हो गईयां होणगियां, ते आप सब संगत बख्शण जोग जे। ते अगले एपीसोड दे विच फिर तुहाडे नाल आपां विचार साझे करांगे जदों भी आपां नूं अलरा टीवी वालों टाइम मिलेगा, जनाब सईदी जी वालों टाइम प्राप्त होएगा, फिर तुहाडे रूबरू होवांगे। इन्ना कुछ बोलदे खिमा दे जा चुकिया। खुदा हाफिज। सरकार दे हवाले नाल गौरव हाफिज।
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد شاہی کے محبت و عقیدت رکھنے والے احباب گرامی کی خدمت میں خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر نمائندہ خاص الخاص واحد الولی سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد شاہی کی خدمت میں نہایت ادب و عقیدت و محبت کے ساتھ نہایت
دل کی گہرائیوں سے گوہر شاہی مرحبا۔ محترم سامعین و ناظرین، پروگرام دین اللہ فی مرآت القرآن لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ اس وقت الرا ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے اندر نشر ہوتا ہے، جس میں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور آیات قرآنی کے حوالے سے مفسرین کرام نے جو کچھ کہا اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے محدثین علماء نے جو فرمایا، ہم وہ تفسیرات اور تصریحات بھی پیش کرتے ہیں۔ علماء ربانی، علماء راسخین، اولیاء اللہ، فقراء کاملین کے فرمودات بھی پروگرام میں ہم پیش کرتے ہیں۔ اکابرین امت، اسلاف امت نے جو کچھ ارشادات فرمائے ہیں، تمام چیزوں کو ہم اس پروگرام میں آپ احباب کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس تمام گفتگو کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد اللہ کی کتاب مقدس، جو آپ نے ایک الہامی کتاب تحریر فرمائی، جس میں علم لدنی کے خزانے بند ہیں، جس میں علوم و معارف کی بے پناہ کیفیات اور علوم و معارف کے بے پناہ کنوز شامل ہیں، جن کے اندر، جس کتاب مقدس کے اندر باطنی اسرار الہی کے ایسے منظوم ہیں کہ جن کا کوئی کنارہ نہیں، اور ایسی کتاب مقدس جس میں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد اللہ کا فیضان نظر موجود ہے، وہ خلوص نیت کے ساتھ طالب صادق بن کر اس کتاب مقدس کا مطالعہ کرتا ہے، تو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد اللہ کی نظر کرم اس کے باطن پر پڑتی ہے، اور اس کے باطنی لطائف کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، رابطہ اور واسطہ قائم ہو جاتا ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد اللہ کا فیضان نظر یہ ہے، آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ ہر خاص و عام کو، ہر انسان کو عمومی طور پر اور خصوصاً اہل اسلام کو دیدار الہی تک پہنچا رہے ہیں، وصل الہی اور فنا بقا لقا کے مقامات طے کروا رہے ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو باطن میں مجالس سجتی ہیں، جو 9 مجالس ہیں، مختلف باطنی مقامات میں جن کا انعقاد ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا خود میر مجلس کو اندر لا مقام خسرو، محمد شم محفل بود چھپ جائے کہ من، تو یہ لا مقام کی مجلس کا ذکر جو روح محمدی مقام وحدت سے جو مجلس محمدی شریفی ہے، وہ اس کا ذکر کیا ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد اللہ انسانیت کو عمومی طور پر اور خاص کر جو طالب صادق مسلمان مومنین ہیں، ان کو نبی کریم الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان مجالس میں پہنچاتے ہیں، یہ آپ کا فیضان نظر ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کو وہ باطنی نعمتیں اور انعامات عطا فرما رہے ہیں سرکار امام مہدی
سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کہ جن کی کوئی انتہا نہیں، جن کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو یہ جو کتاب مقدس دین الہی ہے، اس کے اندر جو علوم و معارف ہیں، جو اسرار الہی ہیں، جو فیضان نظر ہے، جو روحانی باطنی تربیت ہے، جو کچھ سرکار امام مہدی نے اس کے اندر الہامی کلام کی صورت میں تحریر فرمایا ہے، علم لدنی اس میں تحریر فرمایا ہے، تو ہم ان تمام چیزوں کو قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور آئینے میں دیکھتے ہیں، تاکہ حق امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سب پر عیاں ہو جائے اور کتاب مقدس دین الہی کی حقیقت سب پر کھل جائے اور قرآن مجید کے آئینے میں اس کی حقیقت نظر آ جائے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں اس کی حقیقت نظر آ جائے، تاکہ انسانیت عمومی طور پر اور خصوصاً بالخصوص اہل اسلام زیادہ سے زیادہ اس فیضان امام مہدی سے مستفید ہو سکے، کتاب مقدس دین الہی کے علوم و اسرار حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ فیضان جو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے انسانیت کے لیے عام فرما دیا ہے، روحانی فیضان، باطنی فیضان، اپنے تعلق کا فیضان، اپنے وصل و وصال کا فیضان، اپنے عشق کا فیضان، اپنی محبت کا فیضان، وہ انسانیت عمومی طور پر اور خصوصاً اہل اسلام نہایت دل جمی کے ساتھ اور حق الیقین کے ساتھ حاصل کر سکتے۔ تو یہ پروگرام اس حوالے سے منعقد کیا جاتا ہے اور ہم بہت سارے حوالہ جات پیش کرتے ہیں تاکہ ہر انسان مطمئن ہو کر اس رستے پر چلے اور عظیم دولت باطن حاصل کر سکے۔ تو کافی عرصے سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی جو کتاب مقدس دین الہی ہے، اس کے سرے ورق پر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کچھ عبارات تحریر فرمائی ہیں، کچھ جملے تحریر فرمائے ہیں، چند جملے ہیں، اور دراصل وہ اس پوری کتاب کا مغز ہے، کتاب مقدس کا دیباچہ سمجھ لیں آپ اسے انہیں، اور کتاب مقدس کا تعارف ان کے اندر موجود ہے۔ ہم ان جملوں کی تشریح کر رہے ہیں قرآن مجید کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، تاکہ جو ہے وہ پتہ چلے کہ جس کتاب کے سر ورگ پر چند جملوں کے اندر اتنی گہرائی ہے اور اس کے بارے میں قرآن مجید اتنا کچھ بیان فرما رہا ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا کچھ آیا ہوا ہے، تو پھر اس کتاب کے اندر کتنے خزانے موجود ہوں گے۔ تو ہم یہ اس کتاب کے دلائل کے طور پر، براہین کے طور پر قرآن مجید کی بے شمار آیات پیش کر چکے ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر چکے ہیں، اسی طرح علماء ربانی اور اولیاء اللہ کا کلام پیش کر چکے ہیں، مفسرین اور محدثین کی تشریحات و تفسیرات پیش کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم آج کل اس ایک جملہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ یہ ہے سرکار نے کتاب مقدس دین الہی کے سرے ورق پر تحریر فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کے متلاشیوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اللہ کے متلاشی کون ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، ان کے بارے میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہیں، حضور پاک نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور پھر مفسرین و محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا، علماء ربانی نے کیا کہا، اہل اسلام کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور کل انسانیت کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ کون سی نعمت پوشیدہ ہے، اس بات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور بات چلتے چلتے علامہ اقبال کے کلام تک پہنچی تھی اور ہم نظم طلوع اسلام کا مطالعہ کر رہے تھے، اور کافی سارے اس کے اشعار ہم نے پیش کیے، اور ان اشعار میں جو پیغام امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی موجود ہے وہ بھی ہم نے پڑھا سنا، اور جو سیدی یونس الگوہر جو کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے اس دور غیبت میں واحد اور وحید نمائندہ ہے پوری دنیا کے اندر، اور جب سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے غیبت اختیار فرمائی تو
غیبت اختیار فرمانے سے پہلے جسم سمیت غیبت اختیار کی، اور پھر آپ شروع سے ہی جب سے آپ نے اس پیغام کا آغاز کیا، اس مشن کا آغاز کیا، آپ اپنے ساتھیوں کو یہ بتاتے رہے کہ ایک وقت آئے گا ہم جسم سمیت غائب ہو جائیں گے۔ اور پھر جب سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جسم سمیت غیبت اختیار فرمائی تو آپ نے قلب یونس سید یونس الگوہر کے قلب مبارک کا انتخاب فرمایا، آپ کی ہستی معظم کا انتخاب فرمایا، اور آپ کے قلب مبارک قلب انور کے اندر آپ جلوہ گر ہوئے۔ یہ ایسا کرشمہ قدرت ہے کہ جس پر عقلیں حیران اور چٹ کر ہیں کہ وہ فیضان جو پہلے بھی پوری دنیا میں عام ہو رہا تھا، تقسیم ہو رہا تھا، لیکن جب غیبت اختیار فرمائی اور قلب یونس کے اندر جلوہ گری فرمائی تو اس صورت میں جلوہ گری فرما کر آپ نے پہلے سے قوی تر انداز میں وہ فیضان انسانیت دینا شروع کر دیا، اور آج پوری دنیا کے اندر فیضان امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ہر انسان کو حاصل ہو رہا ہے، ہر انسان حاصل کر رہا ہے۔ تو سید یونس الگوہر جو کہ نمائندہ امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ہیں، ان کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے بارے میں بیان کیا ہے، جو پیروکاران امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ہیں، جو پیروکاران سید یونس الگوہر ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہم نے کلام اقبال میں پڑھی ہیں، نظم طلوع اسلام کے اندر پڑھی ہیں، اور پھر وہ جو اشعار ہم نے پڑھے ہیں تو ان کو بھی ہم نے قرآن مجید کے آئینے میں دیکھا۔ اسی لیے ہم نے اس پروگرام کا نام بھی دین اللہ فی مرآت القرآن رکھا ہے کہ ہم اللہ کا جو دین ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نصر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اس دین اللہ کو ہم قرآن مجید کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، دین الہی سے کیا مراد ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کا نام بھی دین اللہ فی مرآت القرآن رکھا ہوا ہے۔ تو علامہ اقبال کا جو کلام ہم پیش کرتے ہیں اس کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، اور آپ کو کافی احادیث اور آیات سنائی ہیں۔ بہرحال آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ ہے علامہ اقبال نے نظم طلوع اسلام کے اندر پھر ارشاد فرمایا، پہلے جو اشعار ہم نے پڑھ لیے، اب اگلا شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہوئے احرار ملت زیادہ پیما کس تجمل سے، ہوئے احرار ملت زیادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگافے در سے ہیں صدیوں کے زندان۔ بہت خوبصورت شعر ہے، اس پر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں کہ احرار ملت سے کیا مراد ہے، زیادہ پیما کسے کہتے ہیں، اور تجمل کیا ہے، اور شگاف در سے کیا مراد ہے، اور صدیوں کے زندانی کون ہوتے ہیں۔ اس پر احرار ملت، احرار کہتے ہیں حر کی جمع، حر کی جمع احرار، حر کہتے ہیں آزاد، آزاد بندہ جو ہوتا ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے ذوق بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ احرار ہیں، یہ اللہ کے غازی بندے ہیں، یہ اللہ کے پر اسرار اور پر انوار بندے ہیں، جو کہ ہر قید سے ہر بندش سے آزاد ہیں، ظاہر کی ہر بندش سے آزاد ہیں۔ وہ ملت ابراہیمی سے تعلق رکھنے والے احرار ہیں۔ احرار ملت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد بندے جو اپنی فطرت پر قائم ہیں، جو ان کی روحوں کے اندر فطرت رکھتی ہے، اور وہ فطرت ہے دین الہی، اللہ کا دین، دین فطرت، دین قیم، دین خالق۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ ایسا دین ہے کہ جس کو انسانوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے، بھلا چکی ہے۔ جب وہ عالم ناسوت کے اندر، دنیا کے اندر ارواح اجسام کے اندر داخل ہوئی تو ارواح غفلت میں چلی گئی،
اور اس حقیقی دین سے غافل ہو گئی، لا علم ہو گئی، جو کہ ان کی روح کی میراث ہے، جو ان کی روح کی فطرت ہے، جس کو بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ملت ابراہیم کہا گیا، تو ہر نبی کا دین ہے، جس کو اسلام کہا گیا، یعنی ہر نبی نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کیا، یہ حقیقی اسلام ہے جس کو ملت ابراہیمی کہا گیا، اور ہر نبی نے اپنے آپ کو مسلم کہا ہے۔ تو یہ جو اسلام ہے، جو اسلام کی حقیقی روح ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اور احرار ملت وہ ہیں کہ جو اپنی اصل پر قائم ہیں، یعنی جو اس دین فطرت پر قائم ہیں، کہ جو دین فطرت اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح میں اپنی محبت کی صورت میں، اپنی معرفت کی صورت میں، اور اپنی توحید خالص کی صورت میں، اور اپنی وحدت کی صورت میں رکھا ہوا ہے، جس کو دین الہی کہا جاتا ہے، جس کو مثال الہی کہا جاتا ہے، جو عشق الہی ہے، جو محبت الہی ہے، جو ارواح کی فطرت ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں ہوئے احرار ملت، احرار ملت کہتے ہیں یعنی کہ ایسے آزاد بندے جو ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، اور وہ دنیا کے کسی دائرے کے مقید نہیں ہیں، کسی قید خانے میں انہوں نے اپنے آپ کو قید نہیں کیا ہوا، جیسا کہ ایک اور کلام کے اندر علامہ اقبال فرماتے ہیں سب اپنے بنائے ہوئے زندان ہیں محفوظ، یعنی کہ ہر انسان نے، ہر قوم نے، ہر ملت نے، انسانوں کے مختلف گروہوں نے اپنے اپنے قید خانے بنائے ہیں، نظریات کے قید خانے بنائے، عقائد کے قید خانے بنائے، اور مختلف سوچوں کے قید خانے بنائے، اور ان قید خانوں کے اندر اپنے آپ کو مقید کر دیا۔ جیسا کہ ایک اور شعر میں بھی علامہ اقبال نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کرے، یعنی یہ بت خانے، یہ دائرے، یہ قید خانے لوگوں نے اپنے دماغوں میں اپنے عقائد کی صورت میں، نظریات کی صورت میں، اپنی سوچوں کی صورت میں اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے، لیکن جو ملت ابراہیم سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ ہر فرقے سے آزاد ہوتے ہیں، وہ ہر دائرے کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، وہ ہر سوچ اور فکر سے آزاد ہوتے ہیں، وہ خالص بحر توحید میں غرق ہونے والے ہوتے ہیں، وہ خالص اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دریا میں غوطہ زن ہونے والے ہوتے ہیں، وہ احرار ملت ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے اس شعر میں کہا ہے، یعنی وہ کسی فرقے سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، کسی گروہ سے، کسی نسل کی بندش سے، کسی قید خانے سے، ظاہری باطنی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ سمندر ملت ابراہیم یعنی دین الہی کے سمندر کے اندر، اللہ کے دین کے سمندر کے اندر، اور مثال الہی، عشق الہی کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں۔ فرمایا ہوئے احرار ملت، احرار ملت کا میں نے کیا کہ ہر قسم کی بندشوں اور قید خانوں سے آزاد ہوتے ہیں، وہ اہل محبت اور اہل وحدت ہوتے ہیں، اور ان کو توحید باللہ اور وحدت باللہ حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ہوئے احرار ملت زیادہ پیما، زیادہ پیما کسے کہتے ہیں؟ زیادہ کہتے ہیں اس راستے کو جو جنگل میں ہو، بڑا تنگ و تاریک ہو، بڑا مشکل اور کٹھن ہو، اس کو زیادہ کہتے ہیں۔ ہوئے احرار ملت زیادہ پیما، زیادہ پیما کا مطلب یہ ہے کہ اس رستے پر وہ چل نکلے جو بڑا دشوار گزار ہے، مشکلوں سے، مشکلات سے بھرپور ہے، آزمائشوں سے بھرا ہوا رستہ۔ ایک اور کلام میں علامہ اقبال نے اس بات کو کسی اور انداز میں پیش کہتے ہیں زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر ایک بادہ خار ہوگا،
اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے خود سیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوا۔ اور پھر آگے یہ زیادہ پیما والی بات ہے، اس کو اپنے الفاظ میں دوسرے الفاظ میں بیان کیا۔ کبھی جو آوارائے جنوں تھے، ان جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں بسیرا کرتے تھے، آوارہ جنوں تھے، دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، سروکار نہیں تھا، ہیں؟ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس شعر میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کبھی جو آوارائے جنوں تھے وہ بستیوں میں پھرا کرتے، یعنی جو کبھی پہاڑوں جنگلوں میں، یعنی کہ وہ دین فطرت والے، ان کو دنیا سے دلچسپی نہیں ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ لو لگانے والے، جن کا ذکر قرآن مجید میں راہب کی صورت میں آیا، جیسا کہ میں نے پچھلی آیات کے اندر یہ بات پیش کی ہے آپ کے سامنے کہ رہبانیت کی حقیقت کیا ہے اور قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اسلام میں جن لوگوں نے ترک دنیا کی تو ان کا کیا مقام ہے، جیسے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی حجویری، یہ وہ اس قسم کی عظیم ہستیاں بے شمار ہیں اہل اسلام کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں، اور دین اسلام کے دامن جو ہے وہ ایسے ستاروں اور ایسے اقمار سے بھرے پڑے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے کہ جنہوں نے ترک دنیا کیا، اپنا تعلق رب کے ساتھ قائم کیا، اور پھر دنیا میں آ کر دنیا کے لیے مصابیح الخدا بن گئے، ہدایت کے چراغ بن گئے، ان کے قلوب سے روشنیاں نکلی اور انسانیت کو فیض بار کیا، مالا مال کیا۔ اور یہی وہ ہستیاں ہیں جو اس دور میں ہمارے درمیان جلوہ گر ہوئی، کہ جو سیدی یونس الگوہر کی صورت میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ہیں، آپ کی ذات تو اتنی عظیم ہے کہ آپ خاتم الولایت ہیں۔ تو فرمایا کبھی جو آوارائے جنوں تھے وہ بستیوں میں پھرا بتیں گے، جو جنگلوں اور صحراؤں پہاڑوں میں رہنے والے تھے نا، یہ دین فطرت کو اپنانے والے اور اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے ہر ایک سے کٹ جانے والے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی عملی تصویر پیش کرنے والے وہ لوگ جو ہر مخلوق سے کٹ کے جنگلوں میں رہنے والے تھے، وہ بستیوں میں پھرا۔ یہ یہاں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا ایک قول یاد آتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا درویشوں کا کام نہیں تھا، ہمارا تو یہی تھا کہ ہم جنگل میں ہی رہتے، ہمارا دنیا داری سے اور ان جھمیلوں میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جن کا یہ کام تھا یعنی علماء راشدین، علماء ربانی، وہ ناپید ہو گئے، اور اولیاء اللہ جس طرح کہ علامہ اقبال نے ایک اور مقام پر کہا 300 سال سے ہند کے میخانے ہیں بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو عام کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اولیاء اللہ بھی ناپید ہو گئے جو مصابیح الہدا ہوا کرتے تھے، وہ قبروں میں چلے گئے، علماء ربانی بھی جو ہے وہ خال خال رہ گئے، اور اکثریت ایسے لوگوں کی آ گئی جو ظاہر پرست اور دنیا دار ہیں، اور اس طرح دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا اور دین کی حقیقت لوگوں کے اندر سے محو ہو گئی، روحانیت سے لوگ دور ہوتے چلے گئے، اور اس کی جگہ صرف ظاہری نمود و نمائش رہ گئی، اور حقیقت صرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ تو آپ نے فرمایا پھر مجبوراً ہمیں جنگل سے دنیا میں آنا پڑا اور ہمیں یہ کام سنبھالنا پڑا ہے۔ تو وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے کہا کبھی جو آوارائے جنوں تھے وہ بستیوں میں پھرا بسیں گے، وہ پھر شہروں میں آ کر بس گئے، برہنہ پائی وہی رہے گی، یعنی کہ ان کی تکالیف مشکلات جو جنگلوں میں ہوتی ہیں وہ دنیا میں بھی اسی طرح رہیں گی، دنیا بھی ان کے لیے کہ جنگل کی مانندگی ہوگی، آزمائشوں کے ایسے پہاڑ ان پر ٹوٹیں گے کہ جیسا کہ سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ارشاد گرامی ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں صبت علی المصائب ولو انہا صبت علی الایام سرنا لگا، صبت علی المصائب ولو انہا
سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ مجھ پر مصائب کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ بی بی خاتون جنت فرما رہی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی فرما رہی ہیں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار فرماتے تھے، اور فرمایا فاطمہ تو قدوۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جن سے پیار کی بہت ساری مثالیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بی بی فاطمہ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ پہلی سلطان الفقر ہیں، آپ کو طفل نوری عطا ہوا ہے، اور آپ کا طفل نوری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفل نوری کے ساتھ متصل ہے، اور ان دو نوروں کے ملاپ سے نور ظاہر ہوا امام حسن علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام، اور یہ پنجتن پاک کا گھرانہ یہ ایک ایسا نوری گھرانہ ہے کہ جس کا ظاہر سے تعلق نہیں ہے، بلکہ نور سے نور نکلا اور 5 تن وجود میں آ گئے۔ تو وہ ہستی، وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی، وہ یہ فرما رہے ہیں سبت علی المصائب ولو انہا، کہ مجھ پر مصائب کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر وہ سبت
کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا۔ یہ دنیا کا خارزار جنگل کے خارزار سے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اور پاؤں بھی ننگے ہیں، لیکن اس حالت میں انہوں نے سفر کرنا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں ہوئے احرار ملت، یعنی ملت ابراہیمی کے جو آزاد بندے وارثین ہیں وہ ان تنگ و تاریک اور دشوار راستوں پر چل نکلے ہیں، اور اتنی خوبصورتی سے تجمل کے ساتھ۔ ہوئے احرار ملت، زیادہ پیما کس تجمل سے، یعنی کہ صبر کی انتہا، شکر کی انتہا اور استقامت کے پہاڑ۔ ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں، ہر دکھ برداشت کرتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں۔ انسانیت کے لیے مسکراہٹیں بانٹنے والے، حسن و جمال تقسیم کرنے والے، جمال الہی انسانیت کو عطا فرمانے والے، خود بھی صاحب جمال اور انسانیت کو بھی جمال الہی عطا فرمانے والے۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی بڑا جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو تجمل والے ہیں، اس تجمل سے، ان کی خوبصورتی کے ساتھ وہ راستوں پر چل رہے ہیں۔ سیدی یونس الگوہر کا کلام یہاں میں پیش کروں گا۔ آپ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں تیرے جمال سے آنکھوں کو نشہ ہو جائے، تیرے جمال سے آنکھوں کو نشہ ہو جائے، تیرے خیال سے لمحوں کو نشہ ہو جائے، میری ہستی کو تیرے عنصر ارواح سے گوہر، تا ابد رنگ گوہر بار نشا ہو جائے، یوں بکھر جاؤں تیری ذات کے تخیل میں، جس طرح تتلی فطرت گل میں فنا ہو جائے۔ یہ بڑا خوبصورت کلام ہے جو سیدی یونس الگوہر نے تحریر فرمایا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات آپ احباب کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ اس دور میں فیض بھرا اور انوار سے بھرپور اور جلووں کا منبع کلام دیکھنا ہے، زندہ کلام سننا ہے، پڑھنا ہے اور اس سے فیض یاب ہونا ہے، تو آپ سیدی یونس الگوہر کا کلام پڑھیں، اس لیے کہ سیدی کی نظر اس کے اندر شامل ہے اور بڑا با کمال کلام ہے۔ تو خیر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہوئے احرار ملت، زیادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگافے در سے ہیں صدیوں کے زندان میں۔ اب یہ شگافے در کے تماشائی کون ہیں؟ دراصل جب ارواح کو اس دنیا کے اندر اجسام دیے اور ان اجسام کے اندر ارواح کو ڈالنے دیا، تو یہ برس ہا برس کی بات ہے، یہ قرون کی بات، بڑا عرصہ ہو گیا، اس پر تفصیل سے بات آگے چلتی ہے۔ تو وہ جو ارواح ہیں، جو ازلی محب ارواح ہیں، وہ جسم کی ظلمتوں کے اندر قید ہیں، وہ انسانی وجود کے اندر پابند ہیں، اور ان پر شیطان نے اپنا قبضہ کیا ہوا، ان کو شیطان نے اپنے زناروں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ وہ ارواح غفلت کا شکار ہو چکی ہیں، وہ سسک رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، ان کو رستہ نہیں مل رہا ہے، اور وہ انتظار کر رہی ہیں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی آمد کا اور سیدی یونس الگوہر کا، کہ آپ آئیں اور ہمیں ہماری حقیقت سے آشنا کر دیں، ہمیں ہمارے رب کے ساتھ دوبارہ ملا دیں، ہمیں اسی محبت کے سمندر میں غرق کر دیں، ہمیں اسی عشق الہی کے سمندر میں غرق کر دیں جہاں سے ہم آئی تھی۔ اور وہ محب ارواح صدیوں سے انتظار کر رہی ہیں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا۔ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہے، کسی نسل سے ہے، کسی قوم سے ہے، کسی ملک سے ہے، لیکن وہ روحیں انتظار میں ہیں۔ کسی نے ظاہر میں کالکی اوتار جان لیا، کسی نے مسایہ جان لیا، کسی نے امام مہدی جان لیا، نام اپنے اپنے علاقے ماحول کے مطابق انہوں نے جو بھی جانے، لیکن اصل میں وہ اس نجات دہندہ کا انتظار کر رہی ہیں کہ جو
اس جسم کی تاریکیوں سے۔ آدم کا وجود ایک آب و گل کا مجموعہ ہے جس میں ظلمت در ظلمت ہے، نار در نار ہے، خاک در خاک ہے، اور یہ ظلمات بعضها فوق بعض کا مجموعہ ہے۔ تو وہ ارواح اس کے اندر پھنسی ہوئی ہیں اور وہ اس ہستی کا انتظار کر رہی ہیں کہ جو ان کو عام ہر روح کو اپنے فیضان نظر سے ان ظلمتوں سے نکال کر پروردگار عالم کے روبرو کر دے، دیدار الہی تک پہنچا دے، اور ان کو وحدت و توحید کی دولت عطا کر دے، رب کے ساتھ وصل عطا کر دے، رب کے ساتھ ملا دے ان کو۔ تو یہ ہے تماشائی شگاف در سے۔ اب شگاف در کیا ہے؟ یہ تو صدیوں کے زندانی روحیں ہو گئی، تو یہ شگاف در کیا ہے؟ دراصل ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں، لیکن جب کسی فقیر کی صحبت مل گئی، کسی اللہ والے کی صحبت مل گئی، یا کسی طریقے سے بھی ان کو کوئی نور کی کرن مل گئی، ان کے اندر کوئی روشنی پھوٹی، تو وہ ایک چھوٹا سا شگاف بن گیا، جس طرح قید خانے کی دیواروں میں ہلکی سی دراڑ ہو، ہلکا سا سوراخ ہو، اور سورج کی روشنی اس کے اندر جاتی ہے، تو قیدی اٹھ کے وہاں سے باہر کی جو فضا ہے اس کو دیکھتے ہیں، باہر کو دیکھتے ہیں کہ باہر کی دنیا کیسی ہے۔ اسی طریقے سے وہ ارواح اس نور کی کرن کے ذریعے اس امام کا انتظار کرتی ہیں جو ان ساری ظلمتوں کو فنا کر دے، اور جو قید خانے کی دیواروں کو توڑ کر ان کو سمندر عشق الہی، سمندر دین الہی میں غرق کر دے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں ہوئے احرار ملت زیادہ پیما کس تجمل سے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ وہ احرار ملت آ گئے ہیں جنہوں نے ان صدیوں کے زندانیوں کو ان قید خانوں سے نکال کے نظریات کے، عقائد کے، فرقوں کے قید خانوں سے نکال کر ملت کے اندر ان کو گم کر دینا ہے، توحید الہی میں ان کو غرق کر دینا ہے۔ وہ آ گئے ہیں جن کا انتظار صدیوں کے زندانی وہ ارواح کر رہی ہیں۔ ہوئے احرار ملت زیادہ پیما کس تجمل سے، کہ تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے دورانی۔ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں۔ ثبات زندگی کیا ہوتا ہے؟ حیات جاوید، دائمی حیات، یہ ثبات، یعنی زندگی قائم رہے، ثابت رہے، زندگی ختم نہ ہو۔ وہ زندگی کیا زندگی ہے جس کو موت شکست دے۔ اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ابو الحیات ہیں۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ بلے شاہ سے مرنا نہیں، گور پہ آپ کو، یعنی یہ جسم تو گور میں چلا جائے گا لیکن اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم تو لافانی ہیں، کیونکہ لافانی کے سمندر سے قطرے کی صورت میں ہم ظاہر ہوئے ہیں، لہذا ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے ہم نے نہیں مرنا؟ وہ اس جسم کے اندر موجود بلے شاہ ہے جو اللہ کے بحر توحید کا ایک قطرہ ہے، اس دنیا میں آیا اور اس نے آ کر بہت ساری باتیں کی۔ اسی طریقے سے بے شمار اولیاء اللہ گزرے ہیں جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ تو ثبات زندگی کیا ہے؟ انسان فانی زندگی سے نکل کر لافانی زندگی میں داخل ہو جائے، اور وہ لافانی زندگی ایسی ہے کہ پھر اس کو موت نہیں ہے، اور موتو قبل ان تموتو، یہ باقاعدہ غالباً حدیث شریف ہے، میں اس کے بارے میں ابھی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جس کا بھی یہ کلام ہے بہت خوبصورت کلام ہے۔ کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اور یہ بات سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے مجھے سمجھائی کہ مرنے سے پہلے مرنا کیسے ہوتا ہے، اور یعنی کہ پھر لطیفہ اللہ کے حوالے سے آپ نے تفصیل سے بتایا۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ بات بڑی تفصیل سے آپ کو بتاتا کہ سرکار امام، میں یہی جو بات آپ احباب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو کلام میں آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں علامہ اقبال کا، جو میں آپ کو قرآن مجید پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو میں آپ کو احادیث مبارکہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، علماء کی باتیں سنا رہا ہوں،
اور اولیاء اللہ کے قصے سنا رہا ہوں. جتنی بھی میں باتیں کر رہا ہوں یہ ویسے تو باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، کیونکہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باج وصال اللہ دے باہو، سب کہانیاں قصے ہوں. تو ویسے تو یہ کہانی ہے، جب تک آپ کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ تمہیں پریکٹیکلی یہ دولت حاصل ہو جائے. اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی یہ دولت عطا فرما رہے ہیں. اور اس دور میں سیدی یونس الگوہر کے نقاب کے اندر، آپ کی صورت مبارکہ کے نقاب کے اندر آپ بیٹھ کر پہلے سے بھی قوی تر انداز میں یہ دولت انسانیت کو عطا فرما رہے ہیں. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا یہ فیضان نظر حاصل کریں، یہ دائمی حیات حاصل کریں. آپ ابو الحیات ہیں، اور ابو الحیات کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے موت کو شکست دے دی ہو اور جو زندگی پر غالب آ گیا اور جو زندگیاں تقسیم کرنے والا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جس کو ایسی زندگی مل گئی کہ جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جس کو کبھی جو ہے وہ اختتام نہیں ہے. عبدالآباد کی زندگی اس کو نصیب ہو گئی ہے. تو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں. اگر آپ کو ایمان محکم نصیب ہو گیا تو پھر آپ کو دائمی زندگی نصیب ہو جائے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے، پھر آپ کے لیے موت نہیں. آپ اپنا تماشا خود دیکھیں گے، جس طرح کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جنازہ خود پڑھا دیا. ایک مثال دے رہا ہوں، اور بھی بہت سارے اولیاء اللہ ہیں جن کے بارے میں اس قسم کے واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے فنا اور بقا کی داستان عملی طور پر انسانیت کے سامنے رکھی. ایک طرف ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے، دوسری طرف وہ خود باہر کھڑے اپنا تماشا دیکھ رہے ہیں. تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بذات خود اپنا جنازہ پڑھایا. اور یہ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک طرف جو آپ نے کسی بندے سے یہ کہا، کسی نے سوال کیا آپ سے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ سوال تم اس سے کرنا جو میرا جنازہ پڑھائے، وہ تمہیں بتائے گا کہ فنا کیا ہوتی ہے اور بقا کیا ہوتی ہے. مختار بات ہے. تو یہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، حضرت باقی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا یہ واقعہ ہے. آپ جو ہے وہ جب فوت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو آپ نے پردہ فرمانے سے پہلے فرمایا کہ میری جو میت ہے اس کو جنگل میں لے جانا اور وہاں تم صفے بنا کے کھڑے ہو جانا، تو ایک نقاب پوش آئے گا وہی آ کر میرا جنازہ پڑھے گا. ایسا ہی کیا گیا. جب آپ کی میت کو رکھا گیا جنگل کے اندر، لوگ صفے بنا کر کھڑے ہو گئے، تو گھوڑ سوار ایک کالا نقاب پہنے ہوئے گھوڑ سوار آیا، وہ گھوڑے سے نیچے اترا، اس نے جنازہ پڑھایا. اور جب جنازہ پڑھا کے وہ جانے لگا تو وہ بندہ جس سے آپ نے فرمایا تھا کہ فنا اور بقا کا راز اگر تم نے جاننا ہے تو میرا جنازہ پڑھانے والے سے پوچھنا، تو اس نے جو ہے نا گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور نے کہا حضور والا آپ نے جنازہ پڑھایا، مجھے حضرت نے کہا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھائے اس سے فنا اور بقا کا راز پوچھنا. تو آپ نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو لوگ حیران اور ششدر رہ گئے کہ وہ حضرت خواجہ باقی باللہ خود تھے جنہوں نے اپنا جنازہ پڑھایا. آپ نے فرمایا فنا اور بقا کا راز یہ ہے کہ یہ فنا ہے جو تمہارے سامنے مردے کی صورت میں پڑا ہے، اور یہ بقا ہے جو تمہارے سامنے ایک زندہ جاوید صورت میں کھڑا ہے. تو یہ ہے ثبات زندگی جو ایمان محکم سے حاصل ہوتا ہے. اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کل مزید بات کریں گے کیونکہ اب ٹائم تو ہو گیا ہے، لیکن شعر سن لیں. ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے پرانے. انشاءاللہ ہم اس حوالے سے مزید بات کل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کا فیضان نظر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے پر چل کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدت توحید حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی محبت و عقیدت اور آپ کی مجالس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
अलैका या हबीबल्लाह। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम ही हो एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। नदामत है खताओं पर मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर। नदामत है खताओं पर मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर। मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। शहनशाह हो मलक जिन्नों बशर और औलिया अल्लाह। शहनशाह हो मलक जिन्नों बशर और औलिया अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे है सबका गुजारा
رسول اللہ جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے قیامت میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. بہت شہی مرحبا ڈیئر سیدی اینڈ آل ویورز آف الرا ٹی وی. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو ہمیں بہت خوشی ہے ہم سب کے اوپر سیدی کی اتنی کرم نوازی ہے کہ وومن صوفی کورس کا آغاز ہو چکا ہے اور سیدی بہت اچھے طریقے سے ایک ایک بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور عورتوں کے جو حقوق ہیں، عورتوں کی جو پہچان ہے، اس کے بارے میں سیدی ہمیں ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک بات ہمیں بتا رہے ہیں اور ہمارا کانفیڈنس لیول جو ہے اس کو بھی بوسٹ مل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جتنے انفیریورٹی کمپلیکس تھے ہم لوگوں میں، تو ان کی بھی جو ہے وہ بھی دور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت کو بہت ہی ایک طرح سے کم تر چیز سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا جائے کہ اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں، تو اس میں کہنے کو تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا اور عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہوتی تھی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے جب اللہ کی طرف سے جو احکامات عورتوں کے لیے نازل ہوئے اور ان میں جو کچھ بیان ہوا، اس سے عورتوں کو بہت زیادہ آزادی ملی اور عورتوں کو بہت زیادہ حقوق دیے گئے ہیں اسلام میں. لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک ہیں. اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، اپنے کلچر میں دیکھیں، تو ہم لوگ جو ہیں ان باتوں کے اوپر جو احکامات ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، ان کے اوپر بالکل عمل نہیں کرتے. عورتوں کے پاس کسی قسم کی آزادی نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کے لیے جائز تھیں،
اور عورتیں اس راستے پر چل کر انہوں نے وہ جیسے بزنس بھی کیا، علم بھی حاصل کیا، اور بھی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں نے جو ہے وہ ترقی کی. لیکن آج کل کے زمانے میں عورتوں کو جو حقوق ہیں وہ نہیں دیے جا رہے. عورتوں کو یہی جو ہمارے علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور آپ کا کام ہے گھر کو سنبھالنا، کھانا بنانا اور اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا، اسی سے آپ کو جو ہے وہ جنت مل جائے گی. تو باقی جتنے معاملات ہیں وہ سب مردوں کا کام ہے. گھر کے باہر جتنا کام ہے وہ سب مردوں کا ہے، عورتوں کا اس میں کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہونی چاہیے. اور ایون کہ عورتیں کسی بات میں مشورہ بھی نہیں دے سکتی. عورتوں کو بالکل بھی ویلیو نہیں دی جاتی ہمارے معاشرے میں. مرد سمجھتے ہیں کہ ان کی تو عقل ہی بالکل یہ عقل سے پیدل ہیں اور خود کو عقل مند سمجھتے ہیں اور عورتوں سے مشورہ تک نہیں لیتے. حالانکہ ان کو اتنا نہیں معلوم کہ عورتیں جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایز اے جینڈر ٹھیک ہے کہ اس میں کچھ باتوں میں کمی ہے عورتوں میں، جیسے جسمانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، لیکن جو مرد ہیں وہ طاقتور ہیں، عورتیں تھوڑی ویک ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر سوچ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سوچ تو عورتوں کی جو ہے وہ بھی تو اسی طرح ان کے پاس بھی دماغ ہے، وہ سوچ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات اس انسان کو بنایا ہے، تو کیا اشرف المخلوقات صرف مرد اس میں شامل ہیں؟ اس میں عورتیں نہیں ہیں؟ حالانکہ عورتوں کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے لطائف رکھے ہیں، وہ ساری مخلوقیں رکھی ہیں عورتوں کے اندر بھی جو مردوں میں ہیں. اور اس میں تھوڑی سی ایک بات یہ تھی کہ جو عورتیں ہیں وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی. جیسے رابعہ بصری گزری ہیں، وہ آدھی قلندر کہلاتی ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکی. لیکن جو سرکار امام مہدی گوہر شاہی کا فیض ہے وہ اس قدر پاورفل ہے کہ سرکار یہ نہیں دیکھ رہے کہ اب جو عورتیں ہیں ان کی روح جو ہے اگر وہ عورتوں والی ہے تو وہ دیدار الہی تک پہنچے گی یا نہیں. ہم سرکار اب عورتوں کو ہر وہ مقام دلانا چاہتے ہیں جو مردوں کے پاس تھا پہلے. جیسے سیدی نے فرمایا کہ دادا گنج بخش ہیں جو یا نظام الدین اولیاء ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں تو ان کے نام تو ہیں ہمارے ہسٹری میں، ان کے نام ملتے ہیں ان سب کے، لیکن عورتوں کے گنے چنے نام ہیں. چند ہی عورتیں ہیں جو اس راستے میں ولایت کے راستے میں آگے بڑھی ہیں اور ان کو کوئی مقام ملا ہے. لیکن اب سیدی جو ہے یہ جتنا صوفی کورس کا آغاز کیا ہے اس کے اندر جو بھی تعلیمات عطا کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے سیدی نے فرمایا کہ اب ہم عورتوں کو اولیاء اللہ کی صف میں برابر کا ساتھ کھڑا کریں گے. تو یہ عورتوں کے اوپر بہت بڑی کرم نوازی ہے سرکار گوہر شاہی کی طرف سے، اور ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اور بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے کہ ہم عورتوں کو اگر کوئی کمی تھی بھی تو اس کمی کو پورا کیا جا رہا ہے. کیونکہ امام مہدی سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ جب امام مہدی کی جو تعلیم ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور امام مہدی جو ہیں پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے. تو وہ انصاف جو ہے وہ اب ایک طرح سے یہی انصاف ہے کہ جس چیز کی کمی اگر ان کی فطرت میں بھی تھی، ان کی آپ سمجھیں کہ ان کے بنانے میں بھی اگر ہماری روحوں میں بھی کوئی مسئلہ تھا اس طرح کا، تو وہ کمی بھی اب پوری کر کے تو سرکار گوہر شاہی ہمیں نواز رہے ہیں اور ہمیں ہر طرح کے جو مرتبے ہیں ولایت کے وہ عطا کر رہے ہیں اپنی کرم نوازی سے، اپنی طاقت سے. تو یہ بہت ہی بڑی کرم نوازی ہے. اور اب اس کے لیے سیدی نے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیں. جیسے کل کا جو صوفی کورس کا فرسٹ ڈے تھا ٹیچنگز کا، تو اس میں سیدی نے فرمایا کہ آپ میں سے کون کون ہیں جو انڈیپینڈنٹلی
اس راستے میں اپنے روحانیت کے راستے میں چل سکتا ہے اور خود سے اپنے فیصلے کر سکتا ہے. یعنی کہ اس کے آگے اگر روحانیت کے راستے میں، اس اللہ کے پانے کے راستے میں کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، تو اس کے اوپر ایک عورت کتنا سٹینڈ لے سکتی ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نقطہ ہے، کیونکہ اس چیز کو میں نے خود بھی آزمایا ہے کہ جب ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم لوگ اپنی سوچ میں بھی آزاد نہیں ہیں. ہم غلام ہیں اس سوسائٹی کے، اس معاشرے کے ہم غلام ہیں. ہم اپنے خاندان کے غلام ہیں، ہم اپنی خاندانی جو رسومات ہیں ان کے غلام ہیں. ہم لوگوں نے اپنی سوچ کو بالکل بھی آزاد نہیں کیا ہوا، حالانکہ شخصی آزادی جو ہے وہ انسان کو اس دنیا میں اپنے رب کو پانے کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے تو ہم نے کیوں اپنے آپ کو غلام بنا لیا ہے، اس معاشرے کا غلام بنا لیا ہے، روایات کا غلام بنا لیا ہے، اپنے جو گھر والے ہیں، اپنے خاندانی جو ہمارے حسب نسب چل رہا ہے، ان باتوں کا ہم نے اپنی سوچ کو، اپنے کردار کو اس چیز کا ہم نے غلام بنا لیا ہے. اس چیز میں سے ہم باہر نہیں آتے. تو اگر ہم اس طرح اپنی شخصی آزادی میں ہی ہم لوگ نہیں حاصل کر سکیں گے، انفرادی طور پہ اگر ہم آزاد ہی نہیں ہوں گے تو ہم اس راستے میں نہیں چل سکتے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم لوگوں کی جو ایک تو سوسائٹی کی جو روایات ہیں، کلچر ہمارا دین کے اوپر زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے ہمارے لیے. اس وقت پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو لوگ مذہب سے زیادہ اپنے کلچر کو امپورٹنس دیتے ہیں. اگر کوئی ایک جگہ پہ آتا ہے کہ آپ کو چوائس کرنی ہے مذہب میں، اپنے دین میں، اور ساتھ آپ کے پاس ایک دنیا داری والی بات ہے، کوئی اپنے کسٹمز ہیں، آپ کے سے سوسائٹی سے ریلیٹڈ کوئی روایات ہیں، اس میں اور دین کے معاملے میں ایک ہی بات کے اوپر اگر تضاد آ جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اپنے مفاد کے لیے جو دنیا داری والی بات ہے اس کے اوپر ہی عمل کرتے ہیں، وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. وہاں پہ ان کے لیے جو دنیاوی روایات ہیں، رسومات ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ ظاہری علم والوں کا یہی حال ہے، کیونکہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ جتنا بھی چاہے کوئی، جتنا بھی دینی ہو، جتنا بھی مذہبی ہو، کوئی بھی انسان کسی بھی فرقے سے ہو، پوری وہ اپنی عبادات بھی کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو پورا ظاہری طور پہ اس کا گیٹ اپ بھی وہی ہے، وہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، امامہ بھی پہنا ہوا ہے، جو اس کا ڈریس اپ ہونا ہے وہ سارا اس نے اپنا ایک وہ بنایا ہوا ہے ظاہری طور پہ شو آف کرنے کے لیے، اور دوسری اپنی نمازیں بھی وہ پوری کر رہا ہے، اور احادیث بھی سنا رہا ہے، تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ جہاں پہ اس کو ذاتی مفاد نظر آتا ہے، تو وہ اپنے ذاتی مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اسلام میں جو حکم آیا ہے اس کو مانے. وہ اس کو نہیں مانتا، کہ یہ ہماری سوسائٹی میں سب لوگ ایسے کر رہے ہیں. تو پھر کیا وہ صحیح دین کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ نہیں نہ چل رہے. جب وہ اسلام کو پریفرنس ہی نہیں دے رہے دنیا داری پہ، وہ دنیا داری کو اہم سمجھتے ہیں، اور دین داری جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے دنیا داری کے سامنے، تو پھر وہ کیسے حق کے راستے پہ ہیں؟ تو یہ تو بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. اور جب انڈیپینڈنٹلی کسی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اسپیشلی دین کے راستے میں، حق کے راستے میں، اور جب آپ ذکر لینے کے لیے یا اس طرح سے آپ اس راستے کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ کسی سے نہیں بھی ڈسکس کرتے نا، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن آپ کو پھر شیطان بھی بہت وسوسے ڈالتا ہے اس ٹائم پہ. وہ بڑا نازک لمحہ ہوتا ہے جب آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ حق تو آپ کے سامنے سارا واضح ہو گیا، آپ نے سن بھی لیا کہ ذکر قلب کی اجازت لیں گے تو آپ مومن بنیں گے، لیکن پھر وہ جو سٹیپ لینا ہے آپ نے اپنے طور پہ لینا ہے. آپ کو آپ کے فیملی میں کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، آپ کو کوئی اپنے فرینڈز میں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا،
کیونکہ یہ آپ کی بات ہے، آپ کے دل کی بات ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو حق کا راستہ مل گیا ہے، یہی ہدایت ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ڈیسیژن لینے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ آپ اگر اس مرحلے میں ہمت سے کام لے لیں تو پھر آپ کی مدد ہوتی ہے، آپ کی مدد اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور پھر آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہیں وہ اس راستے میں کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں. تو میں نے جب ذکر لینا تھا، میں نے پہلے ساری ویڈیوز وغیرہ سن لی تھی سیدی کی سرکار کی جو بھی تعلیمات تھی، مجھے ساری سمجھ آ چکی تھی. لیکن میں نے جب یہ تھا کہ اب میں کال کروں اور میں ذکر لوں، تو اس میں نے 3-4 دن لگا دیے، کیونکہ وہ ایسے مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں نمبر میں لانے لگتی ہوں تو مجھے کوئی چیز نا ایسے روک لیتی ہے، کوئی وسوسہ آ جاتا ہے کہ یہ تم کدھر کال کرنے لگی ہو، تم نے تو کبھی کسی کو کال کہیں کی نہیں ہے، تو یہ تم کہاں سے تم یہ لینے لگی ہو ذکر اور اس طرح کی چیزیں نا. تو لیکن اور آپ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے کہ آپ اگر کسی سے پوچھو گے تو کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے آس پاس اگر مومنین ہیں ہی نہیں، سارے زبانی کلمہ پڑھنے والے ہیں، سارے مسلمان ہیں، اور سب اپنے آپ کو صحیح راستے پہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. تو پھر آپ کے لیے انڈیپینڈنٹلی وہ جو فیصلہ لینا ہوتا ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمت کرنی پڑتی ہے، اور پھر آپ کو یہ سٹیپ لینا ہوتا ہے. یہ سٹیپ لینے کے بعد پھر آپ کو اور طرح کی آگے جو مشکلیں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر آپ جب یہ مشن کا اس بارے میں بتانے لگتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ کہاں ایک عام مسلمان جس کو اتنا بھی نہ پتا ہو کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے، پھر جب وہ مومنین میں شامل ہو جائے اور ساتھ سرکار کی ساری تعلیمات آپ سنیں، آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ سرکار جو ہیں وہ امام مہدی ہیں، ان کی نشانیاں بھی ساری آپ ان پہ بھی یقین آپ کو آ جائے، آپ کو جتنی تعلیمات سیدی کی طرف سے دی گئی ہیں ان کے اوپر سارا آپ کو یقین آ جائے، پھر آپ ایک ایسی سٹیج میں ہوتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈز میں، آپ کے جتنے جاننے والے ہیں ان سب کو اس بارے میں بتائیں. لیکن پھر آپ کے ساتھ ایک الٹی گیم ہو جاتی ہے، آپ اپنی اس میں جوش میں ہوتے ہیں کہ ہم ان سب کو بتائیں گے تو ان لوگوں کو بھی ہدایت کا راستہ ملے گا، یہ بھی حق کے راستے پہ آئیں گے، یہ بھی صراط مستقیم ان لوگوں کو مل جائے گا. ہماری سوچ یہ پازیٹیو ہوتی ہے، لیکن سننے والے کیا کرتے ہیں، وہ پہلی دفعہ تو چلیں سن لیں گے تھوڑا بہت آپ نے جو بھی بولا، لیکن وہ پھر اگر سرچ کریں گے نا تو سرچ کرنے کے بعد وہی بات کے ویڈیوز دیکھ لیں گے 2-4 جو سرکار کے خلاف، سیدی کے خلاف لوگوں نے بغیر تحقیق کے لگائی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ. تو اب لوگوں کا ذہن ہی اتنا چھوٹا ذہن ہے ان لوگوں کا کہ وہ 1-2 ویڈیوز دیکھ کر وہ آپ کے اوپر طرح طرح کے پھر فتوے لگانا شروع ہو جائیں گے. آپ کو کافر، منافق، مشرک، قادیانی، وہابی پتہ نہیں ہوتا ان کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں تو پھر ہنستی تھی اب دل ہی دل میں جب مجھے کوئی اس طرح کی بات کہتا تھا کہ تم جو ہو تم مشرک ہو گئی ہو، تم کافر ہو گئی ہو، تم قادیانی ہو گئی ہو. اب پتہ نہیں ہے ان کو کہنے والوں کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں پھر ان سے آگے یہی کوسچن کرتی تھی کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ مومن ہیں بھی یا نہیں ہیں، مسلمان اور مومن میں فرق بتا دیں مجھے، تو پھر میں آپ کی بات پہ چلیں یقین کر لوں گی. تو جب انہیں اتنا بھی نہیں معلوم ہوتا، تو اب مجھے تو پتا تھا کہ میں تو حق کے راستے پہ ہوں، تو مجھے تو اب ان لوگوں کی باتوں پہ پھر مجھے ہنسی آتی تھی کہ یہ لوگ کتنے بیچارے، مطلب ترس آتا ہے ایسے لوگوں کی سوچ پہ کہ ان لوگوں کو خود کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ ہیں کون، اپنی پہچان ہی نہیں ہے، تو یہ دوسروں کے اوپر جیسے فتوے اٹھا کے تو بس کھڑے ہیں ان کے سر پہ کہ کوئی بات کہنی نہیں، مطلب کوئی بات کی نہیں ہے تو آگے سے سٹارٹ کر دیں گے کہ ابھی ہم فلاں علامہ صاحب ہیں ان کو کال کرتے ہیں، ان سے تمہاری بات کرواتے ہیں، ابھی ہم ایسے کرتے ہیں، ابھی ہم ویسے کرتے ہیں. تو اس ساری چیز میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں نے ایسا جب ٹائم میرے پہ تھا 2-3 مہینے میرے ایسے تھے شروع میں، تو میں نے اس ٹائم میں بہت ہی مطلب اسٹرانگلی مجھے یقین تھا
کہ میں حق کے راستے پہ ہوں، یہی ہدایت کا راستہ ہے، اور مجھے ان کی ایک ایک سوال کا جواب مجھے پتا تھا، اور میں شروع میں بحث کرتی تھی تھوڑی، لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ ان لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ان کو بس بتانا تھا ایک بار، اور پھر آگے سے تو ایکسپلین بھی کیا. جب ان کو نہیں سمجھ آ رہی ان لوگوں کو، تو پھر ان لوگوں کا اپنا راستہ اور میرا اپنا راستہ. اور اس چیز میں انسان کو جو ہمت ہے نا، وہ آپ کو سرکار عطا کرتے ہیں. سرکار کی کرم نوازی ہے کہ آپ کو ان کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. تو پھر دوسروں کی باتیں جو ہیں نا، وہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی، چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کیونکہ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. وہ تو زبانی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ان کے تو دلوں میں ایمان ہی داخل نہیں ہوا، تو وہ پھر اس قابل ہیں کہ وہ میرے اوپر آ کے اعتراضات کر سکے؟ بالکل بھی نہیں. اور اسی طرح سے یہ جو ہمارے خون کے رشتے ہیں، یا یہ دنیا میں جو ہمارے رشتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی، اور ہمارے باقی جتنے ریلیشنز ہیں، یہ صرف اس دنیا کے لیے ہیں. ان کا تعلق آخرت سے نہیں ہے. آخرت میں ہم کام آئے گی ہماری جو روحانی ہمارا تعلق ہے، وہ کام آئے گا. اور کیونکہ جس مرشد نے ہماری روحوں کو بیدار کیا اور ان کو اللہ اللہ میں لگایا، اللہ کے ذکر میں لگایا، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بنایا، اپنے رب کے ساتھ قائم کیا ہمارا تعلق، وہی تعلق ہمارا آخرت میں کام آئے گا. اور جو ہمارا پھر ہمیں گائیڈ لائن ملی ہے جہاں سے، جو جنہوں نے ہمیں اس راستے میں چلایا ہے، ہمارے قلب کو بیدار کیا ہے، اس مرشد کو ہم نے پریورٹی دینی ہے دنیا کے رشتوں پہ. جو ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں، ان ریلیشنز سے زیادہ امپورٹنس ہوگی ہماری زندگی میں، وہ ہمارے مرشد کی ہوگی، جنہوں نے ہمیں رب کے ساتھ ملایا ہے. ان کی بات کو ہمیں پریورٹی دینی ہے، اور وہ جو بھی فرمائیں اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اگر ہم نے اپنی آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے. تو اب اس میں ایسا ہے کہ سیدی نے جو پہلے دن وومن صوفی کورس میں جو تعلیمات فرمائی، ان میں بتایا کہ جو فیمیل کا ہارٹ ہے وہ 180 گرامز کا ہوتا ہے، اور جو میل ہارٹ ہے وہ جو فیمیل ہے وہ 120 گرامز، اور جو میل ہارٹ ہے وہ 180 گرامز. یعنی کہ جو فیمیل کا ہارٹ ہے وہ ویٹ کے حساب سے چھوٹا ہے میل کے ہارٹ سے، اور جو ہارٹ بیٹس ہیں وہ فیمیل ہارٹ کی جو ہیں وہ 82 بیٹس ہیں پر منٹ، اور جو میل ہارٹ ہے اس کی 72 بیٹس ہیں پر منٹ. تو اس طرح سے جو عورت کا دل ہے وہ زیادہ تیزی سے دھڑکتا ہے، اور جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روحانیت میں جب اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر جاری ہو جاتا ہے ایک عورت کے قلب میں، تو پھر اس حساب سے نور بھی مرد کے مقابلے میں عورت کے جو قلب میں وہ زیادہ بنتا ہے. تو یہ ایک بینیفٹ ہے. اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور عورت دونوں پر علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے. اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو تعلیم حاصل کرنا یا علم حاصل کرنا وہ صرف مردوں کے لیے ضروری ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن کون سے علم کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ یہ روحانیت کے علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. رب کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے جو علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ دنیاوی علم کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ اس علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کے اندر اس نے مختلف قسم کے لطائف رکھے، جن کو بیدار کرنا اور ان کو نور کے ذریعے چمکانا، اور پھر ان کو ان کے مقرر کردہ عالمین تک پہنچانا اس دنیا میں رہتے ہوئے. اس سارے پروسیس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم روحانیت کا علم ہے. اس کو سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور اسی طرح سے پھر سیدی نے ایکسپلین کیا کہ قلب کی بیداری سے پہلے جو انسان کی حالت ہے وہ کیسی ہوتی ہے. اس میں اب جیسے انسان کا جسم ہے، یہ
دو طرح کی ارواح سے بنا ہے، ایک اس کے اندر عرضی ارواح ہوتی ہیں اور ایک اس کے اندر سماوی ارواح ہوتی ہیں۔ جن ارواح سے یہ جسم بنتا ہے ان کو عرضی ارواح کہتے ہیں، اور جو روحیں انسان کے اندر رکھی جاتی ہیں، انسان کے سینے میں ہیں، جو فرشتے لے کر آتے ہیں، وہ سماوی ارواح ہیں، اور وہ 6 روحیں ہیں جو انسان کے سینے میں رکھی جاتی ہیں اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک روح، ایک جو لطیفہ نفس جس کا تعلق قوم جنات سے ہے، وہ انسان کے جو ہے وہ ناف کے مقام پر رکھا جاتا ہے، اور اس لطیفہ نفس کی جو خوراک ہے وہ نار ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو باقی جتنے بھی لطیفے اوپر سے آتے ہیں انسان کی روح اور باقی لطائف انسان کے سینے میں جو رکھے جاتے ہیں وہ سب سوئی ہوئی شکل میں ہوتے ہیں، اور جو لطیفہ نفس ہے یہ اس کا تعلق قوم جنات سے ہے، اور یہ اس عالم ناسوت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور یہ جب بچے کے اندر ڈالا جاتا ہے تو یہ غالب آ جاتا ہے انسان کے اوپر، اور انسان اسی کے غلبے میں رہتا ہے، اور یہ اس دنیا کے اندر، کیونکہ یہ اس کا تعلق اس دنیا سے ہے تو اس دنیا کی طرف ہی انسان کا جو ذہن ہے یہ لطیفہ نفس جو ہے وہ لگائے رکھتا ہے، اور باقی روحیں جو ہیں ان جو اوپر سے آئی ہیں، جو فرشتے لے کر آئے ہیں، ان کو جگانا جو ہے وہ ہمارا کام ہے، اور فرمایا کہ یہ جو جتنے بھی لطائف ہیں جو ہمارے سینے میں ہیں یہ قلب کے اندر باندھ ہیں، یعنی کہ ببلز کی طرح قلب کے اندر یہ سارے جڑے ہوئے ایک دوسرے کے اندر بند ہیں، اور ان کو پھر ان کے اوپر جو ہے اس قلب کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں، اور ان جالوں کو ہٹانا اور پھر اس قلب کو جگانا، بیدار کرنا، اس تک نور پہنچانا یہ مرشد کا کام ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو قلب ہے اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ ہوتا ہے خناس کا کام ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے قلب میں، اور جو لطیفہ نفس ہے وہ ناف کے مقام پہ ہوتا ہے، اور اب اس میں 4 قسم کے پرندے جو ہیں وہ بھی ہمارے سینے میں ہیں، جن میں ایک مرغ ہے، کوا ہے، مور ہے اور کبوتر ہے، اور یہ جو 1,80,000 جالے ہیں ان میں تکبر، حسد، شہوت، لالچ، کینہ، بغض، ان سب کے 30,000 جالے ہیں جو جنہوں نے قلب کو اپنے اندر جکڑا ہوا ہے، اور یہ جتنے بھی پرندے ہیں یہ انسان کے اندر یہی تکبر، حسد، لالچ، کینہ، یہ والی جو باطنی بیماریاں ہیں یہ ان کے اندر قلب کے اندر یہ جو اس کی وائبز ہیں وہ ڈالتے رہتے ہیں، تو انسان جو ہے ان ساری برائیوں میں، ان سارے گناہوں میں ملوث رہتا ہے، وہ جتنی بھی عبادتیں کر لے، جتنی بھی وہ ظاہری عبادات کر لے، جب تک اس کا قلب بیدار نہیں ہوگا، اس کے یہ جالے نہیں ہٹیں گے تو انسان انہی برائیوں میں ملوث رہے گا۔ پھر اسی طرح سے سیدی نے فرمایا کہ یہ جو حسد ہے یہ بہت بری بیماری ہے، اور حسد جو ہے وہ عبادات کو تباہ کر دیتا ہے، اور حسد نیکیوں، حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ آپ اتنی عبادات بھی کر رہے ہیں اور عبادات کرنے کے باوجود آپ کا یہ جو حسد ہے یہ اندر سے نہیں جا رہا، اور یہ جائے گا نہیں، کیونکہ آپ کے قلب میں یہ مسلسل جو ہے اس کی سمجھیں کہ یہ آپ کے قلب میں یہ حسد کی جو بیماری ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ قلب کو منور نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی جتنی عبادت ہے، عبادت کا نور ہے، وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جتنی ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز جو ہے اس کے بارے میں فرمانا ہے کہ نماز جو ہے وہ مومن کا معراج ہے، کیونکہ یہ رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کے کام آتی ہے، لیکن اگر جو قلب ہے وہ بیدار ہی نہیں ہے، اس کے اندر یہ ساری بیماریاں موجود ہیں اور جو نماز کا نور ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ آپ اتنی عبادتیں کریں اور آپ حسد بھی کریں، غیبت بھی کریں، چغل خوری بھی کریں، تو وہ جتنی آپ عبادت کریں گے وہ سارے کا سارا نور آپ کا جو ہے یہ آپ کی بیماریاں جتنی ہیں باطنی یہ کھا جائیں گی،
تو آپ پھر اب اس میں سمجھدار بندہ تو وہی ہوگا نا جو عبادت کرتا ہے اور اس کا جو ارننگ ہے ثواب یا نور کی شکل میں اس کو جو مل رہا ہے اس کو وہ سیو کر لے اپنے لیے. سیو کرے گا تو اس کی آخرت میں کام آئیں گی یہ ساری عبادات. اگر وہ سیو نہیں کر رہا اور ساتھ ان بیماریوں میں مبتلا ہے تو وہ پھر اس کے لیے کسی کام کی نہیں ہے یہ جتنی بھی عبادات وہ ظاہری طور پہ کر رہا ہے. تو اس کے لیے پھر جتنے بھی اب نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، جن کے قلب بیدار نہیں ہیں، تو ان سب کی عبادات اسی طرح سے ضائع ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کا وہ نور جو ہے وہ جمع ہی نہیں ہو رہا ان کے قلب میں. تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی عبادت کرنے کا. اور دوسرا یہ کہ ان ساری عبادتوں سے کیا آپ کے اندر سے حسد ختم ہو گیا؟ کیا آپ کے غیبت کرنے والی عادت چلی گئی؟ کیا کینہ پروری جو ہے آپ کے اندر وہ ختم ہو گئی؟ آپ ان ساری گناہوں سے باز نہیں آ سکتے. آپ ان سب گناہوں سے تبھی رکیں گے جب آپ کے اندر نور آئے گا. جب نور آئے گا، اور نور لانے کے لیے اب وہ جو جالے ہیں 1,80,000 ان کو آپ اپنی عبادتوں کے ساتھ نہیں ہٹا سکتے. ان کو ہٹائے گی مرشد کامل کی نظر. مرشد کامل کی نظر جو ہے وہ آپ کے قلب پہ پڑے گی، اس کو بیدار کرے گی آپ کے قلب کو، اور وہ جالے ہٹیں گے اور آپ کی روحیں جو ہیں وہ ساری لطائف جو ہیں وہ آزاد ہوں گے. اور جو بیسک گائیڈ لائن ہے پھر وہ مرشد ان آپ کی روحوں کو وہ عطا کریں گے، اور وہ نور کے ذریعے آپ کی جو روحوں کی پرورش ہے اس کو کریں گے. اور پھر جب وہ اس قابل ہو جائیں گی کہ ان کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ قائم ہو جائے گا، تو پھر وہ خود بخود ان کے اندر شعور آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ جو روحانیت کا سفر ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو اس کے لیے فرسٹ سٹیپ جو ہے آپ کا وہ یہی ہے کہ آپ ذکر قلب لیں گے تو تبھی آپ ان جتنے بھی گناہ ہیں ان سے آپ بچ سکیں گے اور اپنی عبادات کی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں گے. ورنہ آپ کی یہ جتنی عبادات ہیں یہ سب کچھ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی آپ گناہوں سے باز آ سکتے ہیں اپنے قلب کو بیدار کیے بغیر. تو بہت شکریہ سننے کے لیے. گہر حافظ. صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ
رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیاں ہو کسے تیرا وصف بیاں ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تو رئیس روز شفاعت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت
अदीब को तुझसे निस्बत है, अदीब को तुझसे निस्बत, ये गुलाम है तू आकाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। Goshi Maraba, Assalamu alaikum, Shalom, and welcome to the Daily Prelude Show, and also very happy Father's Day. Happy Father's Day to all the dads and the daddies and the papas out there. Hope you had a wonderful day, and I hope all the sons and daughters spoilt their fathers today. Of course, it's important that we pay tribute to our biological fathers. And of course, we've got one father with us this evening, Goshi Maraba, Sheikh Majid, and a son with a wonderful dad as well. Of course. We've got Sufi boy Mahad with us. And, let's pay tribute now to our spiritual father. Whereas, of course, the biological father is very much involved in bringing our souls into the world. He has some involvement in bringing our souls to the world. But, of course, it's the spiritual father who, like the biological father, nurtures us, nurtures our physical being, looks after us, protects us, makes sure that we're on the right path of life, that we become successful in our lives. And in a similar way, the spiritual father nurtures our inner being, and those souls that the biological father has brought into this world are then reawakened by the spiritual master,
And then once they are nourished, once they are looked after, then they can, with that strength and divine light, they can manage to travel on a journey to the upper realms. This is the importance of finding the spiritual father. Yeah. And I mean, not only that, of course, as our father looks after us, possibly financially, possibly in a physical, looks after our physical well-being, then the spiritual guide also looks after our spiritual wealth that we have, protects us from evil, protects us from the things that are not seen. Obviously, our real father can protect us from those physical problems, but the spiritual problems, they're looked after by our spiritual father. So it's very much important that we recognize both of those today and give thanks and praise to our spiritual father for obviously not just looking after our inner faculties. And, this is obviously more than wonderful, awakening our hearts, reawakening our souls, but how we looked after in the past and how we're given knowledge and help every step of the way. Yeah, very true. Yes. It's basically, as you said, that the father is just taking care of one body, right? One unit. Yes. Which is physical. But think about the spiritual father who has to take care of each and every spirit inside our body. So it's like, okay, he's grooming each and everything which is in our body, which is like 7 souls, and taking care of each aspect. Which one is lacking, which one is falling behind, which one has some problems. And he's helping us to fix each and every part of that problems or issues in order to address and make us more better and basically take us to the next level, higher level. So it's very, very special. And I think we should all be very thankful that we have managed to found our spiritual father. Yes. And we are very, very lucky indeed, wherever we are, basically, regardless of whether we are in front of him or we are away, miles away from him or so. In fact, his sight basically always is there, and he is always there, just basically taking care of each and every one. In fact, even if we are miles away and we are in a situation where we need some help, where we are require attention, his attention is always there, and he's just looking after everyone. Look at hundreds and thousands of us, in fact, actually. So it's amazing and very lucky to have our spiritual father, of course. Yeah. And a happy Father's Day to you. Yeah. Mahad? Yeah, definitely. I'd say it's the work that we don't see, because obviously things are happening around us that we can't see with these material eyes. Yes. But besides that, and honestly, I think I'd say it's probably more small things that we don't recognize in our day-to-day life. Like, say one day I'm having an extra good day, I'm just feeling good, more than likely, that's due to some sort of spiritual nurturing of sorts, Yes. or, a blessing on that particular day, or, the constant blessing that we're under, thanks to His Holiness, the Sufi master. Yes. And of course, this is exactly how it was a 2-part to the speech yesterday, Yes. which was really the first day in real terms of the Women's Sufi course. And what an absolutely beautiful speech it was. We learnt so much yesterday. Yes. And we're going to not just cover the points that were made yesterday, but we're going to highlight exactly what we should all learn, and we should all take these real bullet points from yesterday's conversation. And we're going to be inviting once again one of our ladies, Shabnam Farouk, who is also a very active member of the Gorian League. She's a leader in the lower self group. So she'll be joining us a little bit later. But we're going to discuss the importance of yesterday's speech and the words of advice that were very important. And I'm going to most certainly add right at the beginning of this how important it is that we listen to every piece of instruction, even if it's wrapped in a piece of humour, some laughter and a joke from the Sufi master, which is Sufi master's way on occasion. This is a serious business, and in amongst that is going to be serious advice for all of us. So I'm going to be repeating a few of these afterwards when we get some more viewers as well. But I found that extremely important that we adhere to that.
and also that we adhere to the fact that whatever we listen to, never think we've heard it before and switch off. Very much, yeah. This is very important, that just think, no, I've heard this before. I thought this was a new Sufi course kind of thing. But as we saw yesterday, there's so much more to this. And Sufi Master has said that this is possibly going to be the last Sufi course, because this is going to be so powerful, so in-depth. It's going to go on for a very much longer time. And this could be the course to end all courses. So we must be completely attentive. And don't think of it as a joke. Don't think of anything as we've heard it before. We don't need to listen to it. We need to be all ears and all eyes, and not just take snippets of it. This is very, very important that we don't just take one line out of context and think this is what it was all about. You know, it's very important that we watch it through again and learn right from beginning to end the full sequence and what exactly Sufi Master was portraying to us. You know, what was being said to us. It could have been something at the start, something at the middle, but at the end, that was the real gist of it. So we should never just take things out of context. Sufi Master said this at that part of the speech, that's what we must do. There might have been a reason for that, and then later on there'll be a reason why you shouldn't do that, or why this is not applicable for everybody. It's just generally speaking. It's very, very important that we adhere to that. Yeah. Sheikh, did you take that from yesterday? How critical it is that we take this very seriously and listen to every single word. Definitely, yeah. So as you highlighted, basically, the spiritual master said that whenever the knowledge is coming, it is coming and tailored for the audience and their level, right? So we can't literally say that right now I'm standing at this level and the thing which I already heard, I know this part, I'm gonna just basically not focus too much on it, etc., because I am already aware of it. But trust me, every day, every time when spiritual master explain and tells some stuff, in fact, it's basically very, very tailored and custom based on the audience as well as their level, right? So we need to be very, very attentive. And as you said that, full context should be considered, because what our perception, we always have a very narrow focus, right? We need to widen our focus and we need to take everything into perspective. And that's what spiritual master is trying to explain us. In fact, that when he is explaining, he is giving each and every aspect which should be in part of your view or vision in order to grasp the gist of it and in order to understand it thoroughly. So that's very important, yes. I mean, you had notebook ready last night, Mahad, didn't you? I had a notepad out, yeah. It was, there was one sentence that the Sufi Master mentioned. I know I'm taking this out of context, but it was something that stuck with me, because it's, there's always a new way of defining something, especially with this. I mean, yesterday we learned about the heart and, that sort of area, but we've heard this once before, but not in this specific way. And the detail was absolutely incredible. Right. And, it's very fitting that this is the women's Sufi course, because this is, I'd say, the mother of all Sufi courses. I thought of that one last night, and it's been in my head overnight, so I had to say it. Like it, the mother of all Sufi courses, and it actually started of the importance of this knowledge to us, and it's not readily available. This is not out there, and we must remember this, and we must, nurture what we're learning, make sure it settles in our hearts, settles in our minds, keep this knowledge with us forever. And of course, share it with others. This is very important. It's never going to be too late to bring others aboard. Tell people about the Sufi course and get more and more people to join, because this knowledge is so important. And of course, this practical and theory is throughout all of our lives, isn't it? So why shouldn't it be in spirituality? Why should we just go somewhere and go through a heart meditation, go through a heart mantra, and then just be left to it without any kind of theory, any kind of knowledge, any guidance, any warnings? We need warnings on this path, what's going to happen, and the tools to fight, the attacks. Yes. And that was a wonderful explanation and example Sufi Master gave yesterday about when we embark on a journey on an aircraft, those warnings that we're given. And in my trade, most certainly in catering, you're not just
stuck into a kitchen, or you're not just in college, you're not just put into the kitchen to cook food. You go through a lot of theory first. You're told the safety of the kitchen. If you put the gas on before lighting it, you're going to get an explosion. You're warned of this before. You're warned about kitchen hygiene. You're warned if you don't knuckle your hand when you're chopping, you're going to cut your fingers off. You're not just let loose in a kitchen. That's true. There's lots of guidance, and of course, not just the warnings, but what happens if you don't cook the food, that chicken properly. What's going to happen? Somebody's going to get poisoned. What do you do about it? You make sure it goes to 75 degrees before you serve it. So everything's there. So why wouldn't this be in spirituality? And it's only in the universal Sufi order, only under this umbrella of His Divine Eminence Gautier, that we're getting this, painstaking instruction that Sufi Master is day in, day out, constructing these wonderful courses to give us this knowledge. And we need to give this our full attention and our full respect. We need to join the conference on time and conduct ourselves in the right manner at all times and be attentive. It's very, very important. And the main focus yesterday, just before I bring Shabnam on board, is she ready, Shadba? Yeah, she's ready. Let's just talk about the real crux of the first part, because as I said before, it was a two-part to the speech yesterday, but it was very, very much guidance, help, empowerment, wasn't it? It was a real empowerment for our female followers of all ages. Don't think that you're too young to listen, you're too old to listen, you should be married, you shouldn't be married. This is for all females, because they're all under this same microscope from their so-called friends, their family, people who want to steer them off the right path, onto the wrong path. And this has to be nipped in the bud. And the real line that Sufi Master gave yesterday was the bravery, wasn't it? A Sufi is brave. A Sufi is steadfast, doesn't listen to any negative, because you don't know where they're coming from. Possibly, if it is, let's just take an example. If it is a parent, maybe they were thinking about spirituality at one side, and they didn't take it. They didn't take the chance. They knew there was a way that they could spiritualize their lives, but they chose, the easy route, and they stuck with reading books and out of worship, and they never felt a connection to God. They never felt their heart enlightened. And once their daughter is doing this, then they're going to be obviously lots of things are going to come into play. Jealousy, I didn't do this. Why should you do this? You should listen to me. And this just has to be a very, like the racehorse, you put the blinkers on and just keep going. Yeah, exactly. This was the start of it, was that all the problems that can come alongside. Exactly. I think I found it very, very relevant, to be honest. Coming from, first of all, from subcontinent and experiencing it not as a, I would say, father, also from father side or family side itself, but also I feel it for my sister or others who are females in our society. Pretty much each and everything that spiritual master was touching upon was like, a reflection of like, this is what indeed experienced in each and every state. I think this whole control freak element in our society is penetrated throughout all the relationships. So whether it is your father, your brother, your son, your husband, and on each physical element as well, we see this in practical terms. You have to select, for example, someone's clothes or clothing. You try to impose your own opinion on them as like, no, this is best for you. I know this is best for you. You should go for it. Even though the person doesn't like the style or the color or so. This is just one simple example. You take it to the next level of like deciding about their education, their career itself. They don't have any
will or their own opinion as such. Okay, and decision making starts from the childhood and all the way when you get to a point where you are about to select your partner or so much friction between the parents and the children's. And before that obviously is like your career suggestion. It continues, and then eventually to this stage where you're about to determine your life after that decision, as in like, okay, what do really I want for my soul, for myself, to be able to successful after in the next stage of my life or so, after this this particular temporal life. In fact, what do I want? Even that stage is like, okay, everything is in your parents and in your husband, father, brothers, and in their hands. You don't have any say of yourself. But the key, I think, actualization and realization is what we need to have about this, that, okay, this is a matter I'm not going to sacrifice. I'm not going to have any experiment, anything in others' hand or so, because they made their own decision. It was their own will. They found it right based on their mindset or so. It might was right for them because they were satisfied with the level that they achieved. But I'm not satisfied because this is a voice coming from my inside, from my soul, is coming and telling me that, okay, no, this is just ABC. I want to go to the end, which is XYZ. And to get there, I need something special. I need something extra. For that, I have curiosity and I will continue. Yeah. Yeah, about the one thing you just mentioned before, about the boldness, the bravery that's required of a Sufi. At the end of the day, it's not your parents who are going to be answering, the questions at the grave or the day of judgment. Really, it's going to be you. Yep. And it is at the end of the day your choice, because obviously you have parents, or whoever in your life that's going to be like, no, I want you studying at the madrasa. I want you studying at this school, religious school, whatever text or something. But but if there's something that can be, that's this is the sort of blessing of the Sufi course, that you can become a holy person, like how the Sufi master mentioned yesterday that they were going to make 66 Rabi al-Basris. Yes. That if you have the the opportunity, then you should definitely seize it, because the reward, God can love one of his persons more than I believe it was 9 mothers, or something more far out. So yeah, again, definitely up to personal choice in that matter. But I'd say definitely push it, because again, you're going to be answering to God, not your parents. Absolutely. So shall we invite Shaban and Farouk to discussion? Very active in the Gorian League, she is, and she was very excited to come and join us this evening and discuss. There she is, Goashima Rava. Goashima Rava, Shaban, can you hear me? Yep. Goashima. You've gone on. No, that's better. Yeah. Goashima, that's better. You're back. Is my voice is coming? Yeah, Goshara. We've just started the discussion, really, just talking about the that it was obviously a wonderful speech yesterday, and starting about this wonderful advice for ladies to be strong, to be steadfast. It's your life, and the primary part of your life is the connection to God, isn't it? The family, the friends, the work, that's secondary to life. Shabana, what did you feel from yesterday's speech? You must have been even more empowered than the first day. Yeah. First of all, thanks for inviting me and giving me a chance to express my thoughts. I would like to say that there are so many women who had been passed at the Sufi, like Fatma to Zahra, Bibi Fatma to Zahra, Bibi Rabia Basri, etc., and many more. Yes. In the current times, everyone talk about to perform prayer, do fasting, perform Hajj, give zakat, etc. But no one talk about how to purify your heart, what to do for enlightenment of your heart, how we can reach to God. No one talk about that. But in this time,
in this time of darkness, where everywhere hate is preceding, no one talk about love. Everyone is just following their selves, their nafus. In this time, we have found a man, a spiritual master, who is not just talking about the enlightenment of heart, but also purifying ourselves. He is not only giving these beautiful and great teachings to the men, but also now he has started the course for the women, the Yes. Sufi course. Mm. Now, whether the men or women, no one will be deprived from these great teachings, these great Yes. spiritual teachings. That's Now, the true. women also will be able to be called as a Sufi. Women will also be able to called as a Sufi. Not only they will be called as a Sufi, but also it will be shown from their character Right. by these teachings of Sayyidi Younus AlGohar, by the grace of Sayyidi Younus AlGohar. I'm so glad that this course is started. Now we have a golden opportunity to enlighten our heart, purify our soul, to reach to reach to God. As Sayyidi said last night, when you want to become a Sufi, you should be told in advance what could happen, what kind of Yes. negativity you will encountering, what kind of obstacles you been facing, how to react in those situations, how to safeguard yourself. That is why Sufi course is always important, as Saidi said. So, if you are not educated enough and aware about spirituality when you want to become a Sufi, how will the society react to your decision of adopting Sufism? A lot of people who are not who are connected to you, like your family, who does Yes. not understand spirituality, they might be opposed you. Saidi not only taught us how to become a Sufi, but also guiding us about the hurdles which we can face in future when we disclose that we are Yes. becoming a Sufi and we are following this path. Yeah, to our relations. For example, our relationships, close relationships, like so our father, our mother, our brothers, sisters, or our husband, who are not aware of spirituality, who will definitely oppose you on this way. Like, why are you following these kind of teachings? They are against Islam, like, because they are unaware of all of these. So every woman should start implementing these Sufi course, these Sufi teachings in their lives. Mm. We should start from speaking, as Saidi described last night, yesterday's speech. We should start from speaking the truth. Yes. Yes. As yeah, we should do start from speaking the truth. The first step is that, as Saidi said, last night, hypocrite is one who lies always lies, always speak truth in all times. You cannot, Saidi said, you cannot pick and choose times, like now I can speak truth and now I will not. Yeah. You should always speak truth. Yes. One thing I add in, I personally believe in one thing, that if I am sincere with my work, then I will build sincere with my family. If I'm sincere with my family, then I will definitely sincere with myself. And if I am sincere with myself, then I will definitely sincere to my Lord. Wow. What And an excellent similarly, point. yeah, similarly, if I'm a Sufi and I have been connected to God, then I will be a Sufi in all matters of my life. I Yes. will definitely implement those Sufi teachings if I'm a mother, if I'm a sister, if I'm a wife, and in all matters of my life. We all are bounded in a cage of our responsibilities, so-called responsibilities, and our selfishness. We have not any awareness of how to reach God. But Sufi master Sayyidi Younus AlGohar now guiding us the path how we can achieve this. And the big thing is that now we women, I'm as a woman also benefiting from these knowledge, these teachings. Now we also will be a Sufi. We can't even imagine how much blessings of Sayyidi Younus AlGohars we have. There is no any matter or situation of life in which Sayyidi has not guided us.
There is no matter of life in which Sayyidi has not guided us. He has told us everything, what to adopt, what not to adopt in our lives. We are thankful to you, Sayyidi, for giving us the most beautiful teachings that we never had before. And I don't think that someone could give more great spiritual teachings to the humanity as Sayyidi is doing and Sayyidi is giving. Well, here, All here, here. humanity, yeah, all Wonderfully, humanity wonderfully is in said. Yes. Yeah. Yeah, please. Oh, that's very good. Yeah, beautifully said. That's wonderfully said. And it has to be, let's make this very clear now. Let's clarify exactly what Sufi Master was talking about yesterday when in respect of our relationships with our families. Now, I mean, obviously, there's a fact that there's a mechanism, isn't there, that when we come to this earth, first of all, obviously you're a child to start with, then you're a parent, then you're a grandparent, and then it follows on and on and on. And we're supposed to respect, love, care for our families and our friends, but this is just the secondary part of our lives, isn't it? And the primary part of our lives, of everybody's life, whether you are the child, whether you are the father, whether you are the grandmother, the primary part is connection to God, reawakening of your souls. Definitely. And as Mahad said earlier, nobody's going to be holding your hand in the grave. Nobody's going to be there answering for you or standing up for you. You'll be there alone, just your bare soul. And this is why we have to, in this lifetime, grab this opportunity. And, as long as your family are giving you due respect, due space, due understanding, then, of course, carry on respecting, loving, looking after, and listening to whatever your parents are saying. Definitely, yeah. But if they're stopping you on the way to your primary part of your life, connection to God, this is when you should turn the deaf ear. And people should never just take this line now of saying, Sufi Master said, don't listen to your parents, I don't have to listen to you. He did not say that at one stage. Definitely. Never, not even last night. He has never, ever said this. We should also always respect our families and our parents, give them due respect, look after them. But when it comes to our primary part of life, when it comes to God, when it comes to spirituality, when it comes to our inner being, then we turn the deaf ear. Then we do not listen if they are guiding us on the wrong path. In a respectful way, we don't listen and we just carry on. And this is exactly what Sufi Master said yesterday. Definitely. Is this exactly what you guys took from that? Yeah, definitely, yes. You shouldn't be basically compromising on this thing, which is the sole purpose, as you said, for coming in this life, which is establishing the connection with the God. There are other things which are temporal, which are part of this life or so. In fact, yes, they have experience, they have gone through stuff, etc. You will listen to them. But when it comes to the sole purpose, that's where you need to know that, okay, there won't be anyone else, as basically Mahat mentioned, and you repeated as well or reminded us, that in the graves beside you, it will be you direct answering on your own for everything that you did. Yes. Whether you establish that connection or you fail to establish that connection, that will be your answer. There won't be anyone who will be able to help at that part. So it's very important, and 100% I agree. That's how I understood. Yes. And I hope you were listening earlier, Shabnam. We were talking about these points, these very, very important points that were brought up by Sufi Master. And one of them was, even if we think we've heard this somewhere before, this is something we don't need to listen to. We must be all attentive and all ears during this. And when the souls were being discussed, and Sufi Master turned now the topic completely over to that wonderful topic of our inner being. Would you like to start us off about what you learnt yesterday about, exactly what's going on in there before we're enlightened, how difficult it's going to be for us, for a normal person to, get anything out of life, get out of religions or any practice while all this webs are there. Would you like to start us off, please? Yeah.
I want to say that all humanity is now the all humanity is under the shower of love. Sayyidi is getting out us from the hatred and pulling in towards love. So we have learned many things from Sayyidi Younus AlGohar, and now we have an amazing platform to be a spiritual woman, a Sufi woman, by follow the teachings of Sayyidi at which is giving. One thing Sayyidi has mentioned in last night's speech, that never obey your parents, those parents who stops you from the spirituality, because we are here for spirituality, and Yeah. someone stops you from that, you will never stop. You should go on. It is good to obey your parents, it is very good, but if this stops you from spirituality, then it would not be tolerable, and you should not obey them in that. So these are the points that Definitely. Saidi discussed. And one thing I want to add, if we as it is I listen from many ways that if a woman is taught teachings, or if we taught teachings to a woman, it's mean we have taught a nation, we have taught a generation. Because if we teach a woman, she will teach to their kids. So Shamna, Then after that, Yeah. yeah. So what do you think yeah. about that knowledge about the Yes. souls itself? So let's. practically, What was pleasing to see was I actually saw on Facebook today was Beauty Rani was sharing the wonderful diagram that Sufi Master put on. It's up there now. That was first thing this morning when I put on Facebook. I saw this and I thought, wow, how incredible that she's already gone live on Facebook. And she's sharing this knowledge because it needs to be shared. Yeah, definitely. You know, never mind us sitting there thinking, you know, we've heard this before. People do not know this knowledge, what's going on inside the being. And Sufi Master quite clearly said that this is before the Enlightenment, regardless of the gender. Yes. That there are 7 souls, but 6 of them are enclosed in this house. The 6 of them. And they are also guarded. I mean, it was like a scene from Aladdin, you know, Aladdin's cave or something, with all the guards there and all the treasures. But the real treasure was the lamp, in the middle of it. Yeah. And what we are exactly up against, and why the importance of a guide. So let's kick off about exactly what was going on there with the 6 enclosed souls. This is before the enlightenment of the heart, with everybody, regardless of gender. So again, we go back to the same point, which is this knowledge is precious. To be honest, without the spiritual guide and without the blessings of the spiritual master or so, I can say that, okay, I had no clue about these souls. The number of souls, the status or situation of like how these souls are, the layers on top of the souls, and even the concept of the 6 souls enclosed in the heart as a womb. I had no idea whatsoever. And I never heard any Sufi scholar or any scholar, I mean, religious cleric, etc., talking about these things. It's all about the enlightenment that we are getting from the spiritual master, who's explaining us that once even before you embark the journey, this is the status you are in or situation you are in. And doesn't matter whether you're spending 5 times in the mosque per day, or you're going once a week on Friday prayer or so. It's not going to count until and unless you get rid of those things, in fact. So that's the most important part, that, okay, your journey even hasn't really started. Yes. You have a lock all around your chest because of the souls and the situation of like, okay, they are locked inside with the different guards around the souls. That part itself is like, okay, you are enrolling to get a PhD in a university or so, in fact, without even submitting the papers and completing the very first step or so. And you are expecting that, okay, I will be the one who will achieve all the type levels, etc., and I will be the one who will be successful in the life after and successful in my mission to get the connection established with the God. Because all you are doing is like, okay, firing in the air, right? So blindly that,
oh, I'm going there. I counted my attendance must be counted with the angels on the right side in the book or so. It's all blind guess itself. Definitely. But unless you open, nothing is happening. Yeah, no. As in, like it was explained before, I mean, a new definition, a new way of explaining it, but it was still incredible. And to know that there's such a sort of, even before you've even begun, there's such a large sort of the hurdles around you that it really emphasizes the importance of a Sufi master. So they're enclosed, and then there's four birds as well. 180,000 layers, the envy, the arrogance, the jealousy. It's all there, all feeding us, and we've got no protection, no control over anything. This isn't even mentioning the fact that there's later the lower self and the whisperer. Right. Yes. That's not even mentioning those two. The source of impurity in us, but there's already impurity around us. I think that was quite impressive. So it's futile. It seems futile. Engaging in worship, in prayers, and all the time we're trying to rid ourselves of these kind of traits, jealousy, arrogance, by just thinking, okay, I'm going to stop being jealous. I'm not going to be an arrogant person, but it's just going to be kept continually fed. Yeah, there was this one thing. I think Nasser mentioned this, or probably Sufi Master probably mentioned this, but I can't remember. But it was that their worship, it makes them even more arrogant, especially if they're a continuous worshipper. I think I don't remember who it was, but someone asked the devil, "Who's your best friend?" And the devil responded, "A miserly worshipper." Yes, because his selfishness, it cancels out his worship either way. And then you see these sort of clerics and people who've been going to the mosque for their entire lives, and they go around thinking they can do anything they want because I'm a regular goer. It's sort of arrogance. The fact that they haven't even cleared it. And how do you make a miser into a generous person? The enlightenment of the heart. Definitely. Once that's dealt with, then you can change. Anybody can change, but it comes within. Definitely. Shabanon, we're talking about the second part of the speech about this, the hurdles, isn't it? This is the hurdles that we're up against from birth, every single one of us. And every single one of us do not have the tools and the ability to deal with such a thing. Yeah. Sadi has described very beautifully by sketching on diagram, and I was so glad that no one will teach beautifully like Saidi teach, but like on diagram, he graph a diagram of our peacock, and he all tells everything about the all we have in our chest, like those birds, peacock, and the cock and the others. Pigeons, So Saidi exactly. has very beautifully described the all things. We are gladfully, and thanks a lot, Saidi, for considering us to be able to your unconditional blessings. Like no one can teach us the more beautifully than you are teaching us by sketching diagrams and telling us the each and every point in very concentration and very beautifully. Yes, and explaining them all in different way and describing it. And when we think about them as prisoners as well, when those prisoners escape, they're locked under these web. It's like a spider's web as well. Sufi Master said, you can imagine these webs just round and round, bound around, that we just cannot break them, like a tumor. Sufi Master explained that it's like laser surgery. The spiritual masters' concentration from their eyes, it's just that surgery that will break this tumor and break free all these webs. And this is when we're going to find out actually who that inner person is. Yes. And of course, this was touched on as well, that this, the first part of this, the purification, this is the first step of the awakening, isn't it? The primary, yes, awakening. Primary awakening, yes. And the secondary is the actual implanting of the mystical formula. Yes, definitely. That was something else entirely. In the sort of primary, I mean, the first step, again, how important the spiritual master is. The first step, the primary, purification. All this 180,000 layers. Yeah.
That's what the Sufi master described. That's on you as it is. There's no way of getting rid of that tumor unless it's with the, with the merciful glance of a Sufi master. And then, even then, there's still more to go because that production, that powerhouse, it has to be made. So then the divine formula is implanted into your heart, and that way it becomes a sort of powerhouse. That way, then the secondary purification happens, and that whole thing was just so mind blowing. Yeah, it's incredible. Indeed, yeah. And do you remember the example as well? That was brilliant. When you talk about when you engage in any spiritual practice, any kind of worship, the difference between when you have this hidden, when everything's hidden, all your souls are prisoners with all the guards of these birds and the webs, and you're performing rituals, compared to somebody who has their heart enlightened and the spiritual master has broken free the souls, and they're in their respective place and they're functioning properly. And it's very similar to a man earning £1,000 a week. If he's earning £1,000 a week and he's going to the casino every night and gambling and losing his money, but the next guy, compared to the one who's been enlightened, to the guy in the casino was the one who hasn't been enlightened, he's only earning 200, but he's saving his and he's using his wisely. Who's going to have the most money? I mean, what a beautiful comparison that was. Beautiful and very easily understandable, right? So it's not about incoming. It's like, okay, what is your outgoing, right? Yes. So where exactly it is going, and are you really concerned and cautious about that particular part? As in, like, okay, doesn't matter how much you are earning, but where are you spending and how are you spending? How much you are saving in order to be successful going forward basis. In fact, that's beautiful, wonderful example. And absolutely. We're again very, very lucky, like, okay, that all these things are explained to us with very, very precise details by spiritual master. There are. Okay, Shabnam, would you like to add anything? Thank you, I have done. And you're looking forward to, so tonight's discussion is going to be wonderful, isn't it? We're going to be talking about the nascent, the spiritual baby, as it's a nascent baby. This is going to be tonight's topic, which is going to be absolutely incredible. After the second birth, we were talking about the births during our intro when we talk about Father's Day. So after the second birth, that nascent baby, the spiritual baby, what a subject that's going to be tonight. So I hope you enjoy that, Shabnam, and you're going to join us again. Thank you very much for joining us. That was really wonderful. Thank you. Very, very good. Thank you, and we'll speak to you again. Thank you. Gorofis. Thank you. Yeah, sure. Gorofis. That was incredible. Okay, guys, that's all from this evening. Again, we're looking forward to this evening. We're going to remind everybody, aren't we? Be punctual, be attentive. Please. No unnecessary greetings during the speech. Yes. No questions. This is not the time for questions. This is going to be a very structured lesson for us. Everything's in a sequence. It's very important we don't break that sequence of the spiritual master, and we listen. No matter if we think it's humorous, and it's everything's going to be, in little riddles in amongst all that humor. There'll be very, very important messages as well. Definitely. So let's all enjoy it. Anxiously waiting, Shafa said. Everybody's anxiously waiting for this next topic, which will be day 2. Yes. And thank you very much for joining me, guys. Thank and please join me for the closing prayer. Dear Lord Rariaz Goashahi and Lord Jesus Christ, there are no words in any language that can do justice in paying gratitude to you or glorifying you. Just as you have embraced us with all our shortcomings, we ask that you accept this humble expression of thanksgiving. Thank you for showing us the spiritual path and granting us the strength, forbearance, and determination to strive for you. May we grow ever closer to you, and may we help others find the way to you. Thank you for bestowing us with the knowledge of self-discovery.
for showing us all the divine treasures hidden in our very being. Thank you for enlightening our hearts and bringing your beautiful name therein. May our journey of self-exploration lead us to become true Gnostics. Thank you for entrusting us with the divine mission of love, for uniting people from all cultural and religious backgrounds at one platform. The entire world, more than ever, needs to experience your love, your mercy. Please grant us the ability to take this universal message to all the aching hearts. Thank you for granting us your unconditional love in the form of the Sufi Master, who always helps us when we fall and who never lets us fail. His presence and leadership for us are nothing but your utter bounty. He inspires us every day with his words, actions, and sublime character to be the best that we can be. He is a true reflection of the divine beauty, and may we embody your teachings as he does. Amen. Lord, dear Lord, we ask that you keep us with you eternally and continue to shower us with your grace. Amen. That's wonderful. Thank you, Fez Riaz, for sharing that wonderful prayer with us, and thank you all for joining me with that prayer. And please enjoy the evening. Lots more to come. Nasir Younus's Daily Pulse is coming up before the main event. Just don't forget that this could be the last Sufi course, so let's make it count. See you tomorrow. Stay safe, stay tuned. God Hafiz.
تمام خواتین و حضرات کو اس شو میں آج خوش آمدید. This is the Daily Pulse. I'll just quickly explain in English. This is usually an English show, but we will be conducting this show in Urdu for the duration of the Women's Sufi course, so that those that aren't able to understand the Women's Sufi course, they have some place that they might be able to understand. تو ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم اردو میں ٹھیک طرح سے بول پائیں. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا ہمارے ساتھ صبر کیجیے گا. اور جو کل کا پہلا پوائنٹ ہے وہ سب لوگوں کو جو ہے بہت ضروری ہے سمجھنا. we're going to try and get through the first point as quick as possible because the second part was very important. جو پہلا جہاں پہ تعارف ہوا تھا کل ویمن صوفی کورس کا, اس میں یہ بات سمجھنے کو ملی کہ آج کل ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی والدین ہیں, بھلے ہی جو آپ کی اولاد ہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بھلے ہی وہ رات کو ڈسکوز میں جائیں, کلبز میں جائیں, رات کو بہت دیر سے آئیں یا آئے ہی نہیں گھر, لیکن اگر آپ گھر آ کے ان کی جیب گرم کرتے رہیں تو وہ ان کو کوئی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کتنا دین میں انٹرسٹ ہے آپ کا, ان کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. ایز لانگ ایز یو آر فلنگ دیئر پاکٹس, اگر آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں, کام کر کے ان کو گھر پہ پیسہ دے رہے ہیں ماں باپ کو, تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. یہ ایک سیناریو ہے. لیکن جیسے ہی پھر آپ کو ایک پیغام ملے گا کہ یہ ایک تعلیم ہے جس سے آپ کا قلب بیدار ہوگا, جس سے آپ روحانیت میں داخل ہوں گے, پھر آپ کا کردار بدلنے لگے گا, آپ خود بخود ان بری علتوں سے دور ہونے لگیں گے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے لگیں گے, تب ان کو ایک دم سے جو ہے جھٹکا لگے گا. تو وہی والدین جن کو پہلے کل فکر نہیں تھی کہ آپ کہاں رات کو جا رہے ہیں, آپ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ پیسے دے رہے ہیں, اس وقت ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جیسے ہی آپ روحانیت میں لگیں گے, جیسے ہی آپ اس راہ میں لگیں گے, تو اسی وقت ان کو پھر آپ سے شکوے شکایت, پھر ان کو یہ ہوگا کہ نمازیں نہیں پڑھتا, روزی نہیں رکھتا, داڑھی نہیں رکھ رہا. تو اس طرح کی پھر باتیں سامنے آنے لگتی ہیں. پھر بہت سے یہاں پہ سننے والے بھی ہیں, اور آئی تھنک آلموسٹ تمام لوگ اس سے ریلیٹ کریں گے, خاص طور پہ جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اس میں بچپن سے ہی ہماری جو لائف ہے اس کو آپ کے والدین ڈکٹیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اب یہ بتانا بہت بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ایسا لیکچر نہیں ہے جس میں آپ کو آپ کے والدین کے خلاف باغی بنایا جا رہا ہے. یہ بالکل ہرگز نہیں سمجھنا آپ نے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں جو ہے نا بہت ہر چیز میں شدت پسندی ہے. اگر آپ کو کھیر پسند ہے تو آپ دن رات صرف کھیر ہی کھائیں گے. اگر آپ کو قورمہ پسند ہے آپ صرف قورمہ ہی کھائیں گے. اسی طرح جو لوگ کوئی طاہر القادری کے پیچھے لگ گیا تو صرف طاہر القادری حق ہے, اس وقت پھر جو ہے نا اور کوئی حق ہی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح جب یہ بات کہی جائے گی کہ والدین کی غلط بات نہیں مانو, تو ہماری جو قوم ہے وہ سمجھے گی ان کو آپ نے ان کی بالکل بھی بات نہیں سننی. تو ہر چیز ماڈریشن اور سرکمسٹانس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب رب کی بات آتی ہے, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہم دنیا میں پیدا کیوں ہوتے ہیں, اور ہماری جو زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے. ہمیں جو یہ زندگی دی, یہ سچ ہے کہ والدین کی وجہ سے ماں نے ہمیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا تو ہم پیدا ہوئے, لیکن وہ زندگی کہاں سے ملی؟ رب کی طرف سے. تو ہمیں اس بات کے اندر اس انٹرسٹ لینا چاہیے اور رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن جب ہم رجوع کرتے ہیں, جب ہم اس راہ پہ نکلتے ہیں, تو اسی وقت والدین جو ہیں وہ سب سے پہلی رکاوٹ بن سکتے ہیں اور بنتے بھی ہیں کئی موقعوں پر. تو اس وقت جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق, اور پھر اس طرح کی باتیں عام کی ہوئی ہیں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, آپ اگر صرف ماں کے حقوق, والدین کے حقوق ادا کرتے رہیں گے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. اسی طرح کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں, اور اسی کی وجہ سے لوگ رب کی طرف رجوع نہیں کرتے. اور وہ ایک مثال بھی دی, اور بالی ووڈ میں اور پاکستانی ڈراموں میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آپ کو
کوئی لڑکی پسند آتی ہے اور والدین نے آپ کے لیے کوئی اور پسند کی رکھی ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ منع کریں گے تو اسی وقت ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, سلو موشن میں جو ہے وہ سین چلے گا, تو وہ جو ہے ایسا کوئی سین ہوگا کہ وہ بستر مرگ پر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کی, اپنے باپ کی جو ہے آخری خواہش آپ نہیں مانو گے, میں ایسے ہی مر جاؤں گا اور یہ میری آخری خواہش ہے, پوری کر دو. تو اس پریشر میں آ کے لوگ ہر چیز جو ہے سیکریفائز کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بار بار پلیز اس بات کو بہت غور سے سنیں اور سمجھیں کہ یہ ایک سرکمسٹانشل بات ہے. یہ نہیں کہ اس کے بعد آپ جو ہے اپنے گھر جائیں تو آپ اپنے والدین کی بات نہیں سنیں اور پھر وہاں پہ جا کے یہ بات عام کریں کہ ہم نے محفل میں سیدی سے یہ بات سنی ہے. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. سیدی نے یہ فرمایا کہ جب آپ جب نکلیں, رب کی راہ میں نکلیں, جب آپ رب کی طرف رجوع ہوں, تو اس وقت آپ کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. جب ہر جو حقوق ہیں وہ سب کیا ہیں, ان کو آپ نے ادا کرنا ہے, لیکن سب سے بڑا حق آپ کی زندگی پر وہ آپ کے رب کا ہے. تو یہ بات سب سے پہلے سمجھنی چاہیے. اور کئی لوگ ہیں اور انفارچونیٹلی ان کو بدھو یا اسٹوپڈ ایڈیٹ کہنا پڑے گا, کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور اگر اتنی اگریسولی ایسے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا جائے گا تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں پہ جا کے یہ کہیں گے کہ میں نے سیدی سے سنا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانو, تو آپ اب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ آپ کے سمجھنے میں پتہ نہیں کیا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. بہت سمپل سی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی بات ماننی ہے, آپ نے ہر بندے کی ریسپیکٹ کرنی ہے, خاص طور پہ اپنے پیرنٹس کی. لیکن جب ویمن صوفی کورس اسٹڈی کرنے لگیں, پھر ان کو یہ الگ الگ باتیں یاد آنے لگیں, اور پھر وہ آپ کو بلیک میل کر کے آپ کو رب کی راہ سے ہٹانے کی بات کریں, تب آپ کو جو ہے کھڑا ہونا پڑے گا. دین یو نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. اور یہ تب کے لیے بات ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ اب کہنا شروع کر دیں کہ ماں باپ آپ کے لیے اچھی بھی بات کرتے ہیں. دس از ریئلی ایکسٹریم اسٹوپیڈیٹی. You want to quickly add something to that? ہاں, تو جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو معاشرے میں یہ تو بہت مردوں کو تو وہ تھوڑا رولز بریک کر کے وہ اپنا کوئی راستہ کچھ نکال لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں عورتوں کو یہ تو بالکل ان کے لیے تو قید خانہ ہی ہے بالکل گھر میں. وہ جو نئی بات مان رہے تو اوپر سے باپ ڈانٹ رہا ہے, اور باپ نہیں تو پھر ماں ڈانٹ رہی ہے, تو پھر سارے اس کو کورنر کر کے تو وہ اس کی تو بالکل اس کی گلا گھونٹ دیا جاتا ہے ہر بندے کے کنٹرول میں. تو اس میں یہ ہمارے جو معاشرے میں بہت پرابلم ہے. اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ علم کی کمی ہے. اور جو لوگ جتنے بھی آپ دیہات کے علاقوں میں دیکھیں گے, جتنے بھی لوگ ہیں جیسے بہت جہاں پہ علم کی کمی ہے, تو وہاں پہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے کہ یہ ایسے واقعات آتے ہیں کہ وہ کوئی اپنا کوئی ایکسپریشن فیل کرنا چاہے, اگر وہ بچی اسکول وغیرہ جانا چاہے یا کالج جانا چاہے تو ادھر ہی اس کے پاس نہ پیچھے سارا خاندان لگ جاتا ہے اور اس کی جو دائرہ تنگ کر دیتے ہیں اور اس کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی حد سے باہر نکل جائے اور کر بھی دے کیونکہ اس کی من کی اچھا ہے, تو پھر تو وہ تو کیا ہاتھ سے. اور ایسے کافی واقعات آئے ہیں کہ نیوز میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے, ویری کامن ہے یہ انڈیا پاکستان میں. تو یہ تو اب ہر چلتی پھرتی گلی میں یہ کچھ ہوتا رہتا ہے کہ مار کوٹ کے اس کو کسی کا گلا دبا دیا, کسی کو بوری میں ڈال کے پھینک آیا ایرا وغیرہ. یہ تو ہوتے رہتے ہیں. یہ کیونکہ اصل بنیاد اس پہ کیونکہ یہ علم کی کمی ہے, اور جو یہ تو دنیاوی علم ہے, اور جو اگر وہ جس چیز کو کرتے ہیں, جس چیز کا وہ جس چیز پہ وہ مر مٹتے ہیں, جیسے اسلام کا کوئی نام آئے تو اسلام پہ وہ مر مٹ جاتے ہیں. حالانکہ علم ہوتا نہیں ہے کچھ. ہاں بالکل. تو اگر اسلام کے نام پہ آپ ان کو بتائیں کہ روحانی تعلیمات یہ جو حقیقتاً اسلام کے بارے میں کیا, وہ تو کہیں گے تو آپ تو کافروں والی باتیں کر رہے ہیں, یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور جاہل کے بچے تم نے پڑھا نہیں ہے اس لیے تم کہہ رہے ہو ایسے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم نے کوئی کتابوں میں نہیں پڑھا تو اب بس اسلام تمہاری محدود تک کی ہے. اور یہ آپ وہ پارٹی بازی پہ آ جاتے ہیں, اور آپ کو ان چیزوں سے کافی نقصان ملتا ہے, اور عورتیں تو اس میں سب سے پہلے پیچھتی ہیں. تو یہ بات دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پلیز بہت غور سے سنیں اور اس کو یوز کریں. اکثر جو ہے لوگ سنتے نہیں ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے, پوری بات کیا ہے, پوری امیج کیا ہے, اور وہ جو ہے نا they jump to conclusions. تو ڈونٹ جمپ دا گن.
غور سے سنیں کہ پوری بات کیا ہے. یہاں پہ کسی کو باغی نہیں بنایا جا رہا, کسی کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنی والدین کی بات نہیں مانیں, ان سے بدتمیزی کریں. یہاں پہ صرف آپ کو آپ کے حقوق کا بتایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا, اور اب آپ دیکھیں ایک اور مثال ہے اسٹوپیڈیٹی کی, اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مطلب کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے اس سے, لیکن کل جو فرمایا کہ 66 لوگوں کے لیے ایک کوٹا ہے, تو وہ بات خواتین کے لیے ہے. اور اب یہ جب کہا ہے کہ یہ خواتین کے لیے, اس کے بعد لڑکوں کے یہ میسیجز آ رہے ہیں, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ہمارے اوپر ہدایت کے راستے بند ہو چکے ہیں؟ یار آپ مطلب بالی ووڈ میں ہیں, آپ کوئی ہالی ووڈ میں, آپ کوئی ڈرامے میں ہیں جو آپ ہر چیز کو ڈراماٹائز کر رہے ہیں. یہ آپ کس کے در پر ہیں, یا بات اس کو سمجھیں. ابھی اس وقت جو موقع دیا جا رہا ہے, جو بات کی جا رہی ہے, وہ خواتین کے لیے ہے. لیٹ دیم ہیو دس مومنٹ, لیٹ دیم انڈرسٹینڈ, لیٹ دیم اسٹیپ فارورڈ. اور اس وقت آپ اپنے بارے میں یہ نہیں بتائیں. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے موقع آئے ہیں, بہت موقع آئے ہیں, تو اب تھوڑا صبر کریں, ان کو آگے آنے دیں, ان کے ساتھ آپ بھی سمجھیں اور سیکھیں, اور آگے بھی اور موقع آئیں گے. تو یہ بات بہت کلیئرلی واضح طور پر سمجھ لیں کہ یہ جو بات ہے یہ عورتوں کے لیے ہے, یہ خواتین کے لیے, ہماری بچیوں, ہماری بہنوں کے لیے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ رات کو جو ہے اسٹریم بند کر کے سو جائیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے لیے ہے, آپ ان کے ساتھ سیکھیں, ان کو ان کی حوصلہ افزائی کریں. اس کے ساتھ میں ایک اور بات کہی تھی جسٹ بیفور وی موو آن, اور وہ یہ تھی کہ جس طرح اب ہمارا جو معاشرہ ہے, ہم بہت یعنی ہر بندے میں شدت پسندی بھر چکی ہے. وہ بھلے ہی طالبان کی مینٹالٹی رکھنے والا ہو, یا دیوبندی ہو, بریلوی, کوئی بھی بندہ, ہر بندے نے اپنے طور پر ایک شدت پسندی کا مطلب مظاہرہ کیا ہے. وہ کس طرح؟ اب ہم اسلام کا نعرہ پیٹتے رہتے ہیں دن رات, ہم مسلمان ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, لیکن یہ سیدی نے کل پوچھا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے. اسلام کا مطلب ہے سبمیشن. اور پھر یہ بھی آیا قرآن میں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس کی جو تشریح ہے وہ الگ ہے, لیکن سننے میں تو یہی آتا ہے نا. تو جب اسلام, ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن اسلام کا مطلب ہے سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ. سو ٹو دا ول آف گاڈ. لیکن جب when you want to submit yourself to the will of God, then your mother is going to start crying. اس وقت آپ کی والدہ رونے لگ جائیں گی کہ میرے حقوق کہاں گئے, میرا کیا ہوگا. اس وقت آپ کے والد رونے لگ جائیں گے کہ میں نے پال پوس کے بڑا کیا, میں نے سائیکل چلائی جہاں پہ میں نے انگلی پکڑ کے چلایا, تو اس وقت اب اس عمر میں آ کے مجھے بھول گیا ہے, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. اصل پرابلم یہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی کسی اولاد کو جنم دیا ہے, اس کو برتھ دیا ہے وغیرہ, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی پراپرٹی ہے, وہ آپ کو اون کرتے ہیں. جیسے بلکہ آپ جیسے ان کے مطلب یہ کپ ہے تو اس کی آپ پہ ملکیت ہے. اب اس کو میں توڑوں مروڑوں, اس کو کپ کو اڑا کے پھینکوں, میری مرضی ہے جی, میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے. اور یار جیسے تم ایک ہوتی ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے, ایک تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اس تک جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے, کہ مطلب میچورٹی نہ آ جائے اس میں. اور بالغ کی کافی ڈیفینیشنز آتی ہیں. یو کے میں یہ لو ہے 18 اینڈ اوور یو انڈیپینڈنٹ گو ڈو. 18 اینڈ اوور یو کے میں ہوتا ہے کہ اگر آپ 18 اوور ہے آپ اپنے لائف کے خود ڈیسیجن بنا سکتے ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے, بس وہی جی یہاں پہ بھی یہ بھی چلتا ہے کہ بس وہ کھینچ کے لے آؤ, جہاں پہ نہیں چلتا کلچر وغیرہ ادھر بھی گھستے جاؤ ہیں. بس ان کا یہ بس اسی چیز پہ کیا کرتے ہیں, بس مکھن لگائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تمہارے ماں باپ کا کیا بنے گا, یہ وہ. اچھا ٹھیک ہے, دیکھیں آپ یہ اس چیز پہ یہ نہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں اگر فار انسٹنس میں ایک انسان ہوں, ٹھیک ہے, مجھے کسی کا شوق ہے, میں ابھی جوان جان ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, اب مجھے کسی چیز کو, مجھے لائف پرپز ہے, میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے خدا کو تلاش کروں. میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی کھوج میں اپنے جس مالک نے جس رب نے مجھے بنایا, تو میں اس کی تلاش میں کوشش کروں کہ میں اس کو حاصل کروں. اگر آپ مل جاتا ماں باپ کی گود سے, تو پھر مجھے کیوں ضرورت پڑتی, پھر رب ہمارے اللہ قرآن میں کیوں ارشاد فرماتا ہے کہ علم کے لیے ہر فرض مومن و مومنہ پہ فرض ہے. سو یہ حدیثوں میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ علم کے لیے اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے تو جائیں, اسی بنیاد پہ کہ
آپ کو اگر رب پانا ہے تو آپ کو ساری حدیں پار کر کے جانی ہے. ابھی جو رب کی بات آتی ہے تو وہ تو ہمارے مولویوں نے اور ہمارے جو بہت ہی پیارے جو علماء بیٹھے ہیں انہوں نے تو کانسیپٹ ہی کر دیا ہے کہ بس 2-3 سوریاں لگا لو, مسجد میں آ جا کرو, جمعے کے لیے چندے ڈبے میں ڈال دیا کرو, تمہیں رب مل جائے گا. رب ایسے نہیں ملتا, رب کی کھوج کرنی پڑتی ہے کہ مطلب تصوف کو اپنانا پڑتا ہے. اور رب آپ کے وہ جو آپ کے جو سوسائٹی میں آپ کو امیج دی گئی ہے اس طریقے سے رب نہ ملا کسی لوگوں کو اور نہ ملے گا. وہ آپ کو بس کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کو ایک چکر بازی میں لگا رہے ہیں. تو یہ اس چیز کو ہم نے سمجھنا پڑے گا. اگر آپ کو چاہیے رب تو پھر رب کو پانا ملنے سے تو ہر چیز مل جاتی ہے, خدا بھی مل جاتا ہے, لیکن آپ کو وہ جدوجہد کرنی پڑے گی, آپ کو اس راستے پہ چلنا پڑے گا. از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہے, یہ نہیں کہ آپ کے ماں باپ آ گئے راستے میں, نہیں تم رب نہیں, یہ تو کفر والی بات ہوگی. پھر اس کا مطلب ہے میرے محترم عزیز ماں باپ, اس کا مطلب ہے آپ مجھے خدا کی پرستی سے روک رہے ہیں, مجھے خدا کی عبادت سے روک رہے ہیں. میں خدا کو پانا چاہتا ہوں لیکن آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا پہلے پونڈ کما لے, پہلے نوٹ کما لے, پھر رب کو ڈھونڈنا. تو وہ کرتے کرتے پھر کیا ہوگا, آپ کی شادی ہو جائے گی, شادی کے بعد بچے ہو جائیں گے, بس آپ اسی سرکس میں لگے رہیں گے, تو رب کا کانسیپٹ آپ بھول ہی جائیں گے. تو یہ جو پوائنٹ تھا یہ پہلا پوائنٹ تھا, اور سیدی نے یہ فرمایا, اور یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ جو لوگ اب یہاں سے آگے ویمن صوفی کورس میں حصہ لینا چاہیں وہ سب سے پہلے یہ فیصلہ کر کے بیٹھیں کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, اگر آپ خود اپنی لائف کے ڈیسیشنز لے سکیں, خاص طور پہ جب رب کی بات آتی ہے, رب کو پانے کی بات آتی ہے, اگر آپ تیار ہیں اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے, تب آپ مزید اس کورس میں حصہ لیں. لیکن اگر آپ اپنے والدین کے پریشر میں آ کے بلیک میل ہو جائیں گے تو آپ کو مزید اس کورس میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو مین جو بات ہوئی تھی, اور بہت ہی خوبصورتی سے سیدی یونس الگوہر نے یہ بات سمجھائی, اور واقعی جیسے ہی شروع کیا تو فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ جو اب بورڈ کے اوپر بنا رہے ہیں کہ یہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے تو آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جس طرح وہ بات بیان کی گئی وہ واقعی ہر دفعہ ایک نئی طرح سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے, ایک نئی طریقے سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو سب سے پہلے ایک مثال سیدی نے دی کہ جب آپ جب امریکہ جانا چاہیں اور اگر آپ وہاں امیگریٹ ہونے کی اپلیکیشن بھریں اور وہ آپ کی امیگریشن کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے, سکسیسفل ہو, تو آپ کو وہ ایک ڈاکیومنٹ بھیجتے ہیں, ایک لفافہ بھیجتے ہیں, اس میں کئی ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کھولنا نہیں ہے. وہ جو انویلوپ ہوتا ہے, وہ جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے پیکیج, اس میں کئی ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں اور وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کھولنا نہیں ہے. جب آپ امریکہ ٹریول کریں گے اور امیگریشن میں جب آپ جائیں گے تو جب آپ امیگریشن کاؤنٹر پہ پہنچیں گے تو آپ نے وہاں پہ امیگریشن آفیسر کو وہ پیکیج دینا ہے. وہ پھر آپ سے وہ لفافہ لے کر, وہ جو پیکیج ہے وہ آپ سے لے کر پھر اس کے بدلے میں وہ آپ کو گرین کارڈ دیں گے. اسی طرح اسی مثال کو لے کر سیدی یونس الگوہر نے یہ بورڈ کے اوپر سب سے پہلے ایک the one before this ایک انسان دکھایا اور فرمایا کہ روشن ہونے سے پہلے, باطنی روشن ضمیری حاصل کرنے سے پہلے, بیدار ہونے سے پہلے انسان کا جو اندرونی خلیہ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے. یہ مطلب آپ کے سینے میں تمام لطائف ہیں, اور تمام لطائف ایک جو بالکل اوپر جو دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک قلب کے پنجرے میں بند ہیں. جتنے بھی 6 کے 6 لطائف ہیں, قلب, سری, روح, خفی, اخفا, جتنے کی لطیفہ انا, جتنے بھی لطائف ہیں وہ قلب کے پنجرے میں بند ہوتے ہیں, اور اس کے نیچے لطیفہ نفس ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ شاید بھائی پلیز. پھر آگے جاتے یہ سیدی نے بات سمجھائی کہ ہمیں یہاں پہ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ انسان کا جو ہے نقشہ ہے, اور اس نقشے میں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بیداری روشن ضمیری سے پہلے یہ نقشہ تھا. اس کے بعد یہ ہم انسان کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس کے اندر زوم ان کریں یہ نظر آتا ہے. اب یہ جو پنجرہ ہے قلب کا, جتنے بھی لطائف ہیں وہ اس پنجرے میں بند ہیں. جس طرح ابھی کہا
لطیفہ قلب، لطیفہ روح، سری، خفی، اخفا، لطیفہ انا، جتنے بھی آپ کے لطائف ہیں وہ آپ کے قلب میں سو رہے ہیں، بے ہوش ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں اس پنجرے میں بند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو پنجرہ ہے، اس پنجرے کے گرد میں، اس کے اطراف میں آپ کو 4 پرندے ملیں گے۔ جو مرغ ہے، یہ جو 4 پرندے ہیں، مرغ، مور، کوا، کبوتر، یہ جو 4 پرندے ہیں جو ہمارے قلب کے اطراف میں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا بیماریاں چپکی ہوئی، اور وہ بیماریاں ہمارے کردار میں ہوتی ہیں۔ جس طرح جو مرغ ہے، اس سے شہوت، اور پھر اس کے علاوہ تکبر، انانیت، تکبر اور حسد، stinginess, I'll say them in English, stinginess, arrogance, lust, enviness. So these various attributes، یہ اب آپ خود ہی سوچیں کیا حال ہے اس وقت انسان کا، بیداری سے پہلے، روشن ہونے سے پہلے کیا حال ہے، کہ جتنے بھی لطائف ہیں وہ آپ کے قلب میں بند ہیں، اس کے اوپر، اس کے نیچے نفس ہے، اور پھر ان لطائف کے اوپر وہ جو پنجرہ ہے آپ کا قلب کا، اس کے اوپر یہ 4 پرندے ہیں، اور وہ جو ہے نان سٹاپ ان بیماریوں میں آپ مبتلا ہیں۔ اس کے بالکل ساتھ خناس بھی آپ کے قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق خناس کا، جو کہ ایک ہاتھی کی شکل میں اس کا جو سونڈ ہے وہ آپ کے قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ نفس جو ہے آپ کے خناس کو ایکٹیو رکھتا ہے، اس کی طرف مزید نار بھیجتا ہے، اور وہ نار لے کر پھر خناس جب طاقتور ہوتا ہے وہ آپ کے قلب میں نان سٹاپ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ یہ یہاں تک سین ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب یہ یہاں تک ہمارے انسانوں کا، ہم لوگوں کا یہ حال ہے بیداری سے پہلے، روشن ہونے سے پہلے۔ یہ تو آلریڈی اتنا ہی کام خراب ہوا ہے، تو آگے دیکھیں آگے اب کیا حال ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں، اس کے بعد لطائف پنجرے میں بند ہیں قلب کے، 4 پرندے جو ہے نان سٹاپ، ان کے جو ہے یہ جو نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں، شہوت، تکبر، حسد، بخل، نفاق، یہ تمام جو بیماریاں ہیں وہ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہمارے اندر پل رہی ہیں۔ اس کے اوپر، اس کے نیچے نفس ہے، اور نفس نے جو ہے نا خناس کو انگلی کی ہوئی ہے کہ بار بار نان سٹاپ آپ نے اس بندے کو وسوسوں میں مبتلا رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر اب جو قلب کا جو پنجرہ ہے، جو تمام لطائف اس پنجرے میں بند ہیں، اس کے اوپر 1,80,000 خرطوم، زنار، وائرز، ویبس، جس سے قلب جو ہے بالکل بلاکڈ ہے، اس تک آپ کا ایکسس ہی نہیں ہے۔ اب آپ اس کو کس طرح ایکسس کریں گے، کس طرح آپ ان لطائف کو بیدار و منور کریں گے؟ پھر یہاں مطلب یہاں تک ہمیں نقشہ پورا سمجھ میں آ گیا۔ حسد ہے، یہ تکبر، بخل، نفاق، کینہ، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، اس کے اوپر پھر یہ 1,80,000 30,000 ان میں سے جو جالیاں ہیں، جو خرطوم زنار ہیں، ان میں سے 30,000 جو وہ خرطوم ہیں ان کا تعلق شہوت سے، اس کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر جو ہے 30,000 کا تعلق یہ تو ایک تو اس میں دفن ہوا ہوا انسان، جو اس کا اصل اس کی پوٹینشیل ہے۔ اور پھر ہمیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں نا کہ کس طرح کتنی ظلمت میں انسان مبتلا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اب یہ میرا، آپ کا، ہم تمام انسانوں کا اس وقت یہ حال ہے، یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں، حسد، تکبر، اور پھر ہم مسجدوں میں جا رہے ہیں، ہم مدرسے میں جا رہے ہیں، اور ہم امام بن رہے ہیں، ہم مفتی بن رہے ہیں، ہم علماء بن رہے ہیں، جن لوگوں کی ہم اتنی آج عزت کرتے ہیں، جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے جو ہے دین کا ٹھیکہ دیا رکھا ہے۔ تو ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، نہ قرآن پڑھ کر، نہ امام بن کر، نہ مفتی، نہ عالم بن کر ان کے قلب سے ان کو تو علم بھی نہیں ہے کہ ان کے اندر کا حال کیا ہے، ان کے قلب کا حال کیا ہے۔ لوگ تو روحانیت کو ماننے سے ہی قاصر ہیں، ان کو کیا پتہ چلے گا ان کے اندر کیا حال ہے۔ اب یہ آپ کا اندرونی حال ہے،
اندرونی معاملہ یہ ہے آپ کا. اس کے بعد آپ مسجدوں میں جا رہے ہیں, آپ نماز 5 وقت کی ادا کر رہے ہیں, آپ حج کر کے آ رہے ہیں, آپ حاجی بن گئے, آپ حافظ بن گئے, لیکن آپ کا کردار ویسا کا ویسا, آپ کا حسد اتنا ہی ہے, آپ کا تکبر اتنا ہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں وہ حدیث بھی ملی جو سید یونس الگوہر نے, آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی, فیس بک انسٹاگرام پہ بھی شیئر کی, جس حدیث میں یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس میں رائی برابر بھی حسد ہوا وہ جنت کا حقدار نہیں ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جس میں رائی برابر بھی حسد ہوا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں ملتا ہے ایک اور حدیث میں کہ حسد اس طرح آپ کی نیکیوں کو, آپ کی عبادتوں کو اس طرح وہ جلاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلاتی ہے. تو پھر یہ کیا ہوا جب آپ نمازیں پڑھنے گئے, 5 وقت کی آپ نے نمازیں پڑھی, عالم بھی بن گئے, درس بھی دے رہے ہیں, آپ حافظ بن گئے, حاجی بن گئے, پھر بھی آپ کا کردار کیوں نہیں بدلا؟ وہ اس لیے نہیں بدلا کیونکہ جب تک آپ کے اندر آپ کا قلب بیدار نہیں ہوا, جب تک آپ کے اندر یہ 4 کبوتر, یہ 1,80,000 زنار خرطوم قلب کے اوپر جمع ہیں, تب تک آپ کا کچھ بھی نہیں بنے گا. آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں, آپ کتنے بھی حج کر لیں, آپ کتنے بھی روزے رکھ لیں, کچھ بھی آپ کر لیں, آپ کا کچھ بدلنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ کا قلب تو خالی ہے. اور پھر حضور پاک نے یہ بھی فرمایا, اور سمجھ میں آتا ہے کیوں فرمایا, کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب. آپ کا قلب تو سنوبری کی حالت میں, آپ کا قلب تو بیدار ہی نہیں ہوا. تو آپ کو کیسے, مطلب آپ کیسے آگے بڑھیں گے روحانیت میں, آپ کیسے اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہوں گے؟ اسی لیے ہمیں یہ نظر آتا ہے نا جب قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ آپ کو نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکے گی. کیوں نہیں روک رہی؟ اس لیے نہیں روک رہی کیونکہ آپ کا اندرونی جو آپ کا حال ہے وہ تو اس طرح ہے. 1,80,000 جالے خرطوم زنار, اس کے اوپر خناس, اس کے ساتھ 4 پرندے. اور وہ جو ابھی تو آپ بڑے آسانی سے کہہ دیں, جنید جمشید کی ایک نعت تھی کہ میرا دل بدل دے. اور یار کیسے دل بدلے گا جب اتنی اس کی یہ حالت ہوگی تو وہ کیسے دل بدلے گا؟ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو میں ہدایت دینا چاہوں تو پھر میں آپ کو مرشد دوں گا. یہی بات ہے. تو اگر اس دور میں آپ کو گھر بیٹھ کے ایک رہبر کی تعلیمات سے ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے جو اندر روحانی یہ جو کیفیت ہے اس کو توڑ دیا جائے اور اس میں نور ڈال دیا جائے گا اللہ کے صفاتی نام کا, اور آپ ایک صوفی بن جائیں, آپ کو ایک آپ کو اثر اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کی زندگی میں آ جائیں, تو یہ تو سدا بہار ہے. بٹ اسی موضوع پہ آج جیسے ہم, کیونکہ یہ وومن صوفی کورس ہے, لیکن میں حقیقتاً میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف وومن صوفی کورس نہیں ہے, اس میں ہمیں بھی بہت کچھ ملنے کو مل رہا ہے. بہت کچھ. جس سیکوینس سے یہ بات سمجھائی, کہاں لے کے چلے تھے, مطلب انسان کا نقشہ کیا ہے, وہاں سے لے کے چلے. پھر just the way we are speaking about it, قلب کے مطلب پنجرہ ہے جس میں سب کچھ بند ہے, نفس یہ ہے. پھر ایک زومڈ ان لک دیا اور فرمایا کہ یہ 4 پرندے بھی لگے ہوئے, ساتھ میں خناس ہے, نیچے نفس ہے. یہ سین چل رہا ہے آپ کے اندر نان سٹاپ 24/7 24 گھنٹے نار ظلمت کا جو ہے آپ کا نفس ڈائٹ لے رہا ہے. اور یہ نفس کا اسی وجہ سے آپ کے پورے جسم کے اوپر کنٹرول ہے, آپ کے خیالات کے اوپر, آپ کے جذبات کے اوپر آپ کے نفس کا کنٹرول ہے. اس کے بعد اور زوم ان کیا اور پھر یہ جو 1,80,000 زنار ہیں یہ سین دکھایا. اور پھر وہ قرآن کی آیت ہاں میں وہ کہہ رہا تھا ہمارے گیسٹ ویٹ کر رہے ہیں, ان تک ہم پہنچتے ہیں ورنہ یہ بات پوری نہیں ہو پائے گی. اس کے بعد وہی جو ہم آیت بار بار سنتے ہیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی, کہ اسلام کے لیے اپنا سینہ ایکسپینڈ. اور پھر وہ سمجھایا کہ کس طرح ایکسپینڈ. پہلے بھی جو ایلیمنٹری صوفی کورس ہوا تھا اس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ کس طرح شرح صدر ہوتی ہے, کس طرح. مطلب اگر ہم فزیکلی سوچیں تو وہ تو اس طرح ہوا کہ آپ بندے کو لٹائیں اور پھر چاقو لے کے اس کا پورا سینہ چیریں اور پھر بولیں لو یہ شرح صدر ہو گئی ہے. لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح ہم جب بیدار ہونے سے پہلے قلب ہوتا ہے, قلب کے اندر تمام لطائف بند ہیں, پنجرے میں اس کے سارے لطائف بند ہیں. جب آپ کا قلب بیدار ہوگا, جب مرشد کامل اس کو بیدار کرے گا تو اس پنجرے سے تمام لطائف نکلیں گے اور آپ کے سینے میں آباد ہوں گے. اس کو کہتے ہیں شرح صدر. اور پھر ہم
ڈیلی روزانہ نماز میں یہ آیت بھی پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، کہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی مدد چاہیے، اے اللہ آپ کی مدد چاہیے. تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ اب اللہ کی جب ہم مدد ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ بھی اللہ نے قرآن میں سمجھائی ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ جن لوگوں کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو ایک ولی مرشد، جن لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا ان کو ولی مرشد ہرگز نہیں ملتا. تو یہاں پہ یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے، یہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھنے کو مل رہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، تو جب اللہ آپ کو ہدایت دینا چاہے گا تو آپ کو ولی مرشد کامل سے نوازے گا. تو یہ آپ کے مرشد کامل کا کام ہے کہ وہ آپ کی شرح صدر کرے، وہ آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو اس میں ذات اللہ سے بیدار کریں، آپ کو ذکر قلب عطا کریں، اور اس سے آپ کی شرح صدر ہوگی. تو یہ مطلب ہمارے جو ہمارے جو پاکستان انڈیا میں بڑا ہی ہوتا ہے یہ کامن ایشو کہ وہ کہتے ہیں وہ کوئی بابے بیٹھے ہوئے تھے ہیں، وہ دور دور گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے. لیکن آپ دیکھیں گے بابے کیوں جاتے تھے، یہ کیوں اپنی زندگی کو سب کو ترک کے جنگلوں میں ویرانگیوں میں جا کے ادھر جا کے بسیرا کرتے تھے، اور ادھر جا کے بس کیا کرتے تھے، اللہ اور اس کی عبادت کرتے تھے. کیونکہ یہ اتنی جب ہوگی گندگی دل پہ ہوگی، اتنی وہ تالے لگے ہوں گے، تو یہ کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں گھر بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے مل جائے گا. لیکن اس دور میں سیدنا امام مہدی گورشاہی کا خاص کرم ہے اور فضل ہے کہ گھر بیٹھ کے آپ کو اس میں ذکر اللہ کا، اس میں قلب ذکر آپ کو میسر ہو سکتا ہے. بالکل. اور آپ نے کیا کرنا ہے، ایک نمبر ٹیلی فون آتا ہے اسکرین پہ، اس پہ فون کرنا ہے اور آپ کو مل جائے گا. آپ ہماری باتوں کو ویری لائٹلی نہ سمجھیں، یہ گارنٹی ہے سیدنا امام مہدی گورشاہی کی طرف سے کہ مجھے آزما کے دیکھو اور میں تمہیں آ کے بچاؤں گا، میں تمہیں آ کے ریسکیو کروں گا. کہ اس چیز پہ ہمیں کافی پختہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو اگر نئے آئے ہیں تو ان کو ان چیز کے بارے میں نہیں پتا، لیکن آپ کو آزما کے دیکھیں، اور جب آزما کے دیکھیں گے آپ کی قسمت چمک جائے گی. تو یہ آپ کو گھر بیٹھ کے سب کچھ مل رہا ہے اور اس کی آپ قدر کریں اور آپ اس کا بہت بہت احسان کریں کہ اگر ہمیں بھی ان مشقتوں اور مرحلوں سے گزرنا پڑتا تو ہمارا حال کیا ہوتا. آپ کو بھیجے نا کوئی 40 سال جنگلوں میں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب آئیں گے تو آپ بتائیں گے ٹھیک ہے جی میں اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے لگ لو گئی ہے. تو اس بات کو آپ بہت ہی پرائیورٹائز کریں. تو جیسے وومن صوفی کورس اور ہماری دنیا بھر سے ہماری جو بہنیں ہیں اور جو ہماری عورتیں ہیں وہ اس میسج کو لے رہی ہیں، ریسیو کر رہی ہیں اور کافی اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے. آج ہمارے ساتھ ثنا جی آج ہمارے ساتھ ہمارے ثنا شیخ ہیں اور شیخ ثنا جمال، اور یہ ان کا تعلق دلی انڈیا سے ہے. میں آپ کو بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں اس شو میں. گوشے مرحبا. گوشے مرحبا پوری الرا ٹیم کو اور ناصر بھائی کو. گوشے مرحبا. اور آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی. جی میں ثنا ہوں انڈیا سے. جی یہ جو الرا ٹی وی ہے یہ ایک وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے جو انسان کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت کچھ بن سکتا ہے. بے شک. جی یہ واحد ایک وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے آپ یا ہمارے جیسے ایکچولی ہمارے جیسے لوگ جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم حق پر ہیں، ہم دین پر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں کہ ہم دین اپنی طریقے سے فالو کریں گے جو ہمیں ٹھیک لگے گا، جنہوں نے دین میں کتنی رد و بدل کر دی ہے جس کی وجہ سے کتنے فرقے بھی بن چکے. بٹ یہ الرا ٹی وی اور سرکار یونس الگوہر واحد ایک اس پوری دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نے فرقہ واریت کو، نفرت کو اور ظلم کو، اس کا جو لیول ہے وہ بہت ہی نیچے کر دیا ہے.
سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایکچولی اسلام کیا ہے، انسانیت کیا ہے، اور رب تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا فرمایا ہے تو کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ابھی جو سرکار یونس گوہر نے جو ہم پر احسان کیا ہے، اسپیشلی عورتوں پر، مجھ پر اور جتنی بھی عورتیں MFI سے جڑی ہوئی ہیں، ان سب پہ جو احسان ہوا ہے، سرکار گوہر شاہی کا اور مالک کا جو احسان و کرم ہوا ہے، یہ تو اس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا ثنا جی، آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہ مطلب جو کل گفتگو ہوئی، جو کورس ہوا، اس کے حوالے سے کہ ایک سوال تقریباً اینڈ میں پوچھا گیا، وہ یہ تھا کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ حسد کرنا چھوڑ دیں، آپ تکبر کرنا چھوڑ دیں، یہ جتنی بھی بیماری ہیں، تو کیا آپ کر سکیں گی ایسا؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ آپ حسد کرنا چھوڑ دیں، تو کیا یہ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ جی، سعیدی جی نے اس کا جواب جس طرح سے دیا تھا، وہ فرمایا تھا کہ میں نے بھی کئی بار میں نے بھی یہ چیز بولی ہے کہ مجھے کسی سے کوئی جیلسی نہیں ہے، مجھے حسد نہیں ہے، کیونکہ میرے پیرنٹس نے مجھے نہیں سکھایا یہ، مجھے بچپن سے تربیت ایسی دی گئی ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے نہیں سکھایا۔ لیکن میں یہ کیسے اس چیز کو پروف کر سکتی ہوں، اس چیز کو کہ میرے کو حسد نہیں ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ میں کہوں اور ایسا ہو، جب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ جو حسد کے پرندے میرے اندر موجود ہیں وہ نہ ختم ہو جائے۔ بالکل، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل جی، اور سعیدی جی نے یہ اسی طریقے سے اس چیز کو لے کے بولا تھا کہ جو ہمارے دل پہ 1,80,000 جو جال بنے ہوئے ہیں، اور ان جالوں کے ساتھ 4 پرندے بھی موجود ہیں، اور ان پرندوں کے رہتے شہوت بھی ہے ہمارے ساتھ، حسد بھی ہے ہمارے ساتھ، بخل بھی ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم حق پر ہیں یا ہم اندر سے پاک ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ یہ ہر بندے کو سمجھنا چاہیے، خاص طور پہ جب یہ وومن صوفی کورس ہو رہا ہے، یہ تو مطلب ہم سب کے لیے ایک بہت بہترین موقع ہے، اور ہم نام تو اس کا وومن صوفی کورس ہے، لیکن واقعی ہم سب لوگ اس سے بہت مستفیض ہو رہے ہیں، اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو سین دکھایا گیا، جو نقشہ دکھایا گیا کہ یہ انسان کا اندرونی، یہ انسان کی اندرونی حالت ہے۔ 1,80,000 جالے، 1,80,000 خرطوم زنار، 1,80,000 اس کے ساتھ خناس نفس تمام لطائف سو رہے ہیں بے ہوشی کی حالت میں، قلب کے پنجرے میں بند ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ سے اب کہا جائے کہ آپ حسد کرنا چھوڑ دیں، آپ تکبر کرنا چھوڑ دیں، تو یہ آپ غلاظت اپنی کیسے نکالیں گے؟ کیا آپ ختم کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے وہ جو شعر ہے جو کہا جاتا ہے کہ نظر جنا دی کیمیاں ہوئے سونا کر دے وٹ، تو یہ اس لمحے کے لیے کہ یہ جو ایک اور شعر تھا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ کس طرح کہ وہ ایک نظر ڈالتے ہیں، اور وہ ایک نظر سے آپ کے جو قلب کے اوپر 1,80,000 زنار خرطوم جالے جن میں آپ کا جو پنجرہ ہے بند ہے، اس سے وہ جالے ہٹتے ہیں، وہ قلب بیدار ہوتا ہے، اس سے تمام لطائف نکلتے ہیں۔ تو اس لیے مرشد جو ہے، مرشد کامل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک مثال ایک اور بھی تھی کہ آپ جس طرح اگر آپ انجینئر بننا چاہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے جا کے کسی سے سیکھیں، تو اسی طرح یہ حاصل کرنے کے لیے، آپ کے لطائف کو بیدار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو مرشد کامل ملے جو آپ کے لیے یہ کر سکیں۔ تو یہ سب سے بڑا والدین کے حقوق سے بھی بڑا فریضہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے بیدار ہوں، اپنے لطائف کو بیدار کریں، اندر سے پاکی حاصل کریں، اندر کا تقوی حاصل کریں۔ یہ سب سے بڑی بات تھی، اور میں آپ کو اور بھی ہم بلائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ آنے کا،
اور ہم یہی چاہیں گے کہ جتنی بھی خواتین اس شو پہ ڈیلی آئیں وہ آ کے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا سیکھا. تو ثناوا جی آپ کا بہت شکریہ, آپ آج آئیں. we're short on time and I just hope that we've done. اور ایک اور آخری وہ کیا کہتے ہیں جو میں نے کافی سنا ہے شعر, جو کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیے, جے دیدار چاہیے, تو دیدار تو کی لینا تینوں یار چاہیے. سو یہ تو آگے مرحلے ہیں, لیکن آپ پہلے صفائی تو کریں, پھر آپ کی طرف آئے گا خدا, پھر آپ کی طرف اللہ دوڑ کے آئے گا. تو پہلے آپ اندر کو صاف کریں, اندر کو جگمگائیں, پھر آہستہ آہستہ جب وہ نور بدلتا جائے گا تو لائٹ اٹریکٹس لائٹ, سو نور کو کھینچتا ہے, تو آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. کتنی خوبصورت چیز ہے کہ یہ اس کو واقعی کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ اسپرچل سائنسز ہیں, اور سرکار گوہر شاہی کیوں اسپرچل سائنٹسٹ ہیں. کیونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ نمازیں جو ہے ان سے ابھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کا اندر بیدار نہیں ہے, آپ کا اندر منور نہیں ہے. لیکن یہ اسپرچل سائنسز ہیں جس میں ہمیں اپنا ایک اسپرچل ایکس رے دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کا اندر سے یہ حال ہے, یہ آپ کا اندر سے حال ہے, آپ کتنے پانی میں, کتنی ظلمت میں ہیں, اور کیوں آپ کا حج کرنے سے, 5 وقت نمازیں پڑھنے سے, حافظ بننے سے بھی آپ کا حال کیوں نہیں تبدیل ہو رہا ہے, کیوں نہیں آپ اللہ سے قریب ہو پا رہے. یہ پوری بات سمجھائی گئی ہے. اور کتنی بڑی چیز ہے ذکر قلب حاصل کرنا, یہ کتنی چیز, کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, یہ آپ کو آج سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ آپ نے تو صرف فون اٹھایا, ہیلو السلام علیکم, ذکر قلب حاصل کرنا ہے, اچھا اللہ 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 ہو گیا. اب آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کہاں سے کہاں آ گئے ہیں, تبھی آپ کو قدر نہیں ہے, تبھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کس در پر آ گئے ہیں, کن سے آپ منسلک ہو گئے. تو یہ تمام جو تعلیم ہے جو ہمیں آج مل رہی ہے, حضرت کبریا سیدنا گوہر شاہی کی جو تعلیم سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں, اس کی آپ قدر کریں, اور اس میں آپ جو ہے بہت متوجہ ہو کر بیٹھیں, اور آپ خود ہی سمجھیں کہ آپ کس سے یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ایک گارنٹی ہے یہ, اگر آپ نے کورس 30 دن کر لیا, آپ روز آئیں اور اس کورس کو کریں, میں حقیقتاً کہہ سکتا ہوں اس تعلیمات سے آپ کو خوب بخوب سمجھ لگ جائے گی کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ممبروں پہ, یہ سب ڈوگ ہے, یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. آپ کو خود آپ کے پاس وہ ایک آئینہ آ جائے گا, آپ کے پاس وہ پہچان آ جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. جو ہم سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں, اب اس کھیل کا وقت اور ہو گیا ہے. اب ہم نے ان کو پکڑ کے کرنا ہے, انکاؤنٹر کرنا ہے کہ بھائی جان آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تعلیمات دین کی دے رہی ہیں. پہلے آپ بتائیں کہ آپ کے سینے میں یہ بات ہے, آپ کے اندر نور ہے, پھر ہم اگلی بات کریں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو برائے مہربانی آپ اتر جائیں. بالکل. ہاں, تو یہ آئے گا, یہ دور بہت جلد آئے گا. تو اگر آپ اس تعلیمات کو لیں اور آگے پہنچائیں, اور جتنے بھی لوگ آپ جانتے ہیں, آپ کے دوست احباب قریب, ان کو اس محفل میں لائیں. بے شک انگلش ہے, لیکن یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی. بالکل. تو we've gone 4 minutes over time. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے, no it's not your fault, it's my fault. Sorry, no it's fine. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بہت متوجہ ہو کر صوفی کورس میں حصہ لیں. بھلے ہی وومن صوفی کورس ہے, بھلے ہی آپ کو انگلش نہ آتی ہو, یہ روحانی محفل ہے. آپ جن کی ڈیجیٹل صحبت میں ہیں, آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے. آپ محفل میں بیٹھیں, بھلے آپ کو سمجھ میں نہ آئے. یہ تمام جو تعلیم ہے, جو تمام بات ہے, یہ قلب کی بات ہے. اور آپ کو بھلے انگلش سمجھ میں نہ آ رہی ہو, لیکن وہ نور, وہ علم, وہ آپ کے قلب تک سید یونس الگوہر پہنچائیں گے. تو stay tuned, soon we will be watching the second day of the Women's Sufi course. Thank you very much. La ilaha illallah, 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 la
Goshay marhaba. How is everybody today? ये बोर्ड थोड़ा करीब ले आना. मिटाना और सिर्फ उतना करो जितना कहो. मैं कहा बोर्ड लाओ तो सिर्फ बोर्ड लाओ, क्लीन नहीं करो. गौशाई मरहबा. मीर साहब क्या हाल है आपका? Happy Father's Day. Thank you, Priya Baji. Thank you so much. So we started our course yesterday and we discussed with you how does a common human being looks like inside him or inside her. Now there is a treasure inside your body, and this treasure contains 6 souls. And when all these 6 souls are enlightened, awakened, strengthened with divine energy, they're able to leave your body and can access their respective realms. And also, they engage in eternal form of worship. They don't stop. They're always engaged in invocation, different activities, and the credit goes to you. Even though you're just sitting in your chair doing nothing, but your inside is busy. And the common understanding is that if Brother Steve is sitting there and he's playing a game on his mobile phone, right? So general understanding would be, he would be heedless of God. He is busy with his game. But what if at the same time, while his body is busy with playing a game, the souls inside him are busy with God? That is Sufism. In every religion, the religious scholars lay their emphasis on observance of rituals of the religion, and they underline the need to perform worship. They're not bothered if there is a lot of dirt inside you
and your worship is wasted. It doesn't cross their mind how important it is to purify your inner being. It's not just one religion. Everyone, whether it's a Muslim, whether it's a Jew, right? Or a Christian, or a Catholic, or a Hindu, or a Sikh, their emphasis is on the outward look only. Now, spirituality is not just good for developing a relationship with God and being able to have a direct experience of God, but also it cultivates your social values, right? If you are an arrogant person, the chances are people won't like you. They won't keep your company. They will not want to engage with you. And if you have this alarming problem of being jealous, you're going to be pathetic. You'll be moaning and nagging all the time because of jealousy. I mean, I have seen women in my own circle, in my own home. They spent 20 years with Sarkar, and now almost 19 years with me. But every time I put a video on TikTok and they see, then I'm staying in the other house for a few hours, their heart is full of jealousy, burning like fire. And somebody should ask them, what did you gain in the company of Sarkar Gohar Shahi? What did you obtain in Sarkar Gohar Shahi's company? If you have so much jealousy in you, this is why women need this course. It is very unfortunate and fortunate as well that men have less tendency of being entangled with jealousy and stinginess, these sorts of problems. But somehow or other, I do not know the mechanics, but I have seen that women are more prone to be affected by the esoteric disease of jealousy. Like I told you, I do not know the mechanics. I do not know why. Because when we look at the inner side of men and women, both have been equally tested by God. Both men and women have 4 birds attached with their souls inside. 4 birds. And these 4 birds are clung to your souls. You have a bird with your heart, right? Cockerel. And then you have a bird with Latifa Siri. You have a bird with Khafi and Akhfa. And with the soul, there is no bird.
but there is an excessive amount of anger, which is attached with the soul, main human soul. We call it ghadab in Arabic, and in Urdu we call it ghussa, and in English it's anger. It is because of the presence of these 4 birds inside a human breast that his souls are compelled to be affected by these invisible diseases. Like a cockerel is attached with the heart. And because of the attachment of cockerel with the heart is heavily attacked by lust. Generally speaking, we do not know, and we do not believe that every man is lustful. We don't believe that, do we? Generally, we don't believe that. But that's wrong. We are wrong. Everyone has the same potential of lust. Right? Some people are somehow or other exposed to express their lust through the way they talk, the way they walk. Mostly only women flaunt. But sometimes some men also flaunt. Like Badi bhai. So we have these 4 birds. Number 1, jealousy. The Prophet of Islam said, jealousy is a type of disease, internal disease, that will eat away all your worship, all your virtues, all your good deeds. Now the question is, our religious scholars tell us, engage in worship. Do this, do that. But do our religious scholars come up with any solution that of taking care of these esoteric traits and esoteric diseases that we are born with? Now, if I ask our religious scholars in all the religions, right? Okay, you are asking us to engage in worship. But what should I do about the disease of jealousy and arrogance and deceit and anger and stinginess inside my heart? Because no matter how vigorously do I worship, the disease of jealousy is going to burn it down. So I'll be back to square one. So what's the point being engaged in a type of worship which is going to be affected by a disease of jealousy I have in my heart? Tell me something that can provide a solution. With the help of that solution, I may be able to get rid of these diseases that I carry inside me. And when you ask them this question, they will come up with another allegation on you. Look, he doesn't believe in worship. But my friends, my sisters and my daughters and my mothers, point to ponder.
ask yourselves, if you still have this disease of jealousy in you, and every time you worship and it goes into a waste, is your worship serving the purpose? And if you say, I'm not bothered, it's up to God whether or not He wants to accept my worship. That's not the case. That's not the case. It's not about acceptability. It's about a disease which is placed by God Himself in your chest. Why did God do this? In order to test you. In order to know that whether or not this gentleman is willing to purify himself and then worship me. If you are not bothered about inner cleanliness, why are you bothered about taking a shower, making ablution before salat? You know why? You're not bothered because of the ablution and taking a shower, because it's very easy. Very, very easy. And you find excuses about inner purification. You want to prove to yourself it is not mandatory by the Prophet. Come on, why must we do this? It's not mandatory. 5 times salat is mandatory. 1 month of fasting in the holy month of Ramadan is mandatory. This is not mandatory. Why should I waste my time? I am just going to offer my salat, I'm going to worship, and I believe it is God who will accept. If God wants to accept it, He will. These are the types of excuses that you to make in your heart every day. Just tell me, if your friend suffers from acute jealousy, how would you feel? Would you like to communicate with him? Would you like to interact with him? Would you like to spend time with him? No, you know why? Every time you buy something for you, and your friend look at your watch, right? Look at your dress, look at your new car, and he is fuming with jealousy. You know, once or twice it will happen. The third time, maybe you will start hiding your stuff. I shouldn't wear this watch in front of him. I shouldn't wear this watch in front of her. Because if I wear this thing in front of him or her, they will be upset. So, it's not just an esoteric disease, it's also an antisocial issue. I mean, you will become a burden on the society when you suffer from such a disease. And every single human being has been afflicted, infected with all these diseases, save none. How do you do it? How do you get rid of jealousy? How? If jealousy is taken care of from the hearts of our women, maybe 30 or 40% of problems will go away. Because of jealousy,
they lie to each other. Because of jealousy, they make evil plots against each other. Because of jealousy, they fabricate stories. They place bohtan. They make allegations, false allegations. It's all because of jealousy. It is such a big issue, isn't it? And we see this every day in our day-to-day life. Some people are jealous of others. Now the question is, and this question goes to ulama, this question goes to muftiyan Izzam, this question goes to those individuals who are jealous of Gohar Shahi, who are jealous of good fame of ALRA TV, who are jealous of Younus AlGohar, and they fabricate stories, right? They manipulate my videos. They tamper with my text and videos. And they send it to you so that you stop watching ALRA TV, so that you stop following the teachings of His Holiness Gohar Shahi. This question goes to them. Okay, we are kafir, we are mushrik, we are bad people. Okay? But you are good people, aren't you? This is why you're rejecting us. You must have a solution. Tell us. This question goes to Maulana Ilyas Qadri of Dawat Islami. This question goes to Tawsifur Rahman in Saudi Arabia. This question goes to Maulana Tahirul Qadri. This question goes to Maulana Fazlur Rahman. This question goes to Munibur Rahman, Maulana. To every single Maulana, every single Sufi scholar. And the question is, tell us in the light of Quran, in the light of Ahadith, how do we get rid of jealousy? You are religious scholars, you are Sufi scholars, right? You are Mujaddid-e Sadi, you are Sheikhul Islam, but if you do not have solution to getting rid of jealousy, then my friend, everything you are doing in the name of religion, every single form of worship, and every single form of service, writing tafasir of Quran, compiling books of ahadith, making 150 Minhajul Quran centers around the world. But if you do not know how to get rid of jealousy, then my friend, everything is going to be wasted. Your worship will be wasted. Your followers' worship will be wasted. Come on. What kind of a religious scholar you are? What kind of a Swami you are, Pandit you are? What kind of a priest you are? You can make a show. Allahu Akbar. That's fine. You can fast. That's fine. But if you have jealousy, this disease of jealousy is going to burn all your
Good deeds down to ashes. Back to square one. What's the point? The same question goes to women. You come here, you listen to my speech. We initiate your hearts, right? But if you don't work on jealousy, deceit, arrogance, anger, stinginess, what's the point being here? It's useless, isn't it? This is the question. How do we get rid of jealousy? And then I tell you about takabbur as well. Takabbur is associated with one of the souls. Arrogance is associated with one of the souls in your breast. The Prophet of Islam said, if you have a minute amount of arrogance in your heart, you are not worthy of entering into paradise. Right? It's in the heart. Tell me, if you offer salat, you engage in puja part, you go to Sunday service, you go to a synagogue, in any worship place, in any form of worship, you do all these things. But as a result of your worship in all these worship places, do these different forms of worship remove arrogance from your heart? You're worshiping day and night. You've started even dreaming about Hurat and Jannat and, palaces in the paradise. But one tiny little bit of arrogance in the heart is making you unworthy of paradise. What is more important? The worship, which will be wasted by any amount of arrogance in your heart, or do you think more important is to purify the heart from these diseases? Our religious scholars have this long tongue. They will speak against awliya, saints, Sufis. They are very quick in issuing a verdict of shirk. Sufis are kafirin. Do not watch ALRA TV. They are all mushrikeen, kafirin. You are very quick in issuing a verdict. Can you, with the same speed with which you issue a verdict of kufr and shirk, can you remove arrogance from your own heart with the same speed? If not, shut up. Shut up. Do not call yourself a religious scholar. You're deceiving yourself first before you're deceiving others. When on the day of judgment you stand in front of God, what will you say? I'm a worshipper. I'm a religious scholar. God is not going to listen to your bullshit. What will God do? وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Bring out what is inside his breast. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Bring out what is inside his sadr, in his breast. Okay. Scenario number one. Somebody who purified his heart, purified the birds, right? And he has a shiny, a glittery heart.
where there is God's name written on top of the heart. When his heart is presented to God, God will be happy. Right? God will be happy. Scenario number 2. The breast is cut open. Right? And what comes out? 4 birds with different esoteric diseases. Heart filthy with dirt of arrogance, jealousy, anger, deceit, stinginess. What is taken out of your breast in form of these diseases, this will decide your future. God is not going to bother asking the angels to tell him how many times did you go to a church, how many times did you go to a mosque, and how many years every year he fasted. No, no, no. God doesn't have that much time to go into these BS details. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالًا وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ عَاتِ اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. On the day of judgment, your sons will be of no profit to you, and your wealth will be of no profit to you. Successful will be one who brings along with him a secured heart, an enlightened heart. If the heart is not enlightened, forget about any worship. How many religious scholars tell you, along with the advice of offering salat and psalm, to get rid of these problems? They don't tell you that. You know why? Because they suffer from the same diseases. If one religious scholar speak for 1 hour, the other one will want to speak for more than an hour out of jealousy. If one religious scholar mentions 3 ayah of Quran in his speech, the sitting next to him will make sure that he mentions at least 4. Hasad, jealousy. I would like to ask you, all of you, do you think I should continue, or you think this is just bullshit? Jealousy, takabbur, arrogance, bukhl, stinginess. Do you know what bukhl is? Bukhl. Bukhl has 2 sides. Right? Bukhl has 2 aspects. This word bukhl has 2 aspects: outward and inward. The outward meaning of bukhl is stinginess, miserliness. What is it? Miserliness. Is the same word, isn't it? Yes. Is it a proper word? I thought I just invented it.
Stinginess. What is stinginess? That even when you need to, you do not spend money. And you want to save it for a rainy day. And you cannot see today is a rainy day. ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ مصیبت کے وقت کے لیے ہم نے سنبھال کے رکھی وہ مصیبت میں گزر رہا ہے. Stingy people. Miser. Who will make money and won't spend it on them and save it. That's one meaning. This is outward meaning of bukhl. But the real bukhl is different. The real bukhl is that you know the truth about something, about somebody, but you keep concealing it. Why? Because if you tell everybody how good Steve is, then everybody would praise Steve. And I can't take this. If you know anything good about somebody, but you don't share it with others, you are bakhil. If I know Wajid Bhai is a good man, and Wajid Bhai is a good man. When we were making this restaurant, we asked Wajid Bhai to lend us some money. And he lent us some money, more than 100,000 pounds. And we used that money for maybe 2-3 years. And his money was sort of blocked. He couldn't use his money because he lent it to us. And without the money that Wajid Bhai lent to us, we wouldn't be able to make this restaurant. This is such a wonderful attribute of this gentleman. And then the way we returned the money was disgusting. Right? Because you see, 3 years ago, you lend somebody 100,000 pounds. And after 3 years, maybe the exchange rate will go down or high. But when we returned the money, we didn't think of that. Technically speaking. So if I do not tell anybody about this, I would be bukhil. How Wajid Bhai helped me at the time of adversity. This goodness from him should be mentioned by me. This is a moral obligation. An obligation in a sense, if I do not mention to you how good he was to me, I would be a criminal in the court of God. So bukhl is when you know something good about somebody, you don't share it with others. But when you know something bad about somebody, when you know something bad about somebody, you want to share it. You want to pay money on Facebook to boost this. When you know something bad about somebody, you are supposed to hide it. And when you know something good about somebody, you are supposed to mention it to others. This is Islam. So, bukhl has two aspects.
outward aspect, which is not sharing your wealth. An inner aspect of bukhl is not sharing somebody's goodness with others. Many times I mention many people in my speeches. And I say those things because sometimes I fear that I would like to check on myself. Am I not suffering from bukhl? If I'm not, somebody did this good to me, I didn't mention it. Most of you would think, why Younus AlGohar is using sugar-coated words? Why is he trying to be extra nice? But that is your understanding. My understanding is that I'm trying to check on me, whether I have a clean heart or I am affected by bukhl. If somebody did something good to me, I should share it with others, to come to know that I am not bakhil, that I do not suffer from bukhl. So there are two aspects of bukhl. Number one, not sharing wealth with others. But the real one is not sharing something good somebody did to you. You don't share it with others. You want to conceal it. Why? You will only want to conceal it out of jealousy. If I tell everybody that I have this big, huge restaurant in London, right? And if I tell others, this is because Wajid Bhai helped me, oh, then they will say, oh my gosh, we thought he was very rich. So this is because of his health. So this will lessen the amount of glorification that I receive from others. Oh, he was helped by him. So actually, it's not entire his project. The help came from him. Now, my ego will not allow it. That if I want to be praised by people, people should only praise me. Why should I tell them Wajid Bhai also helped me in this project? If I tell them, then they will not praise me that much. So bukhl is actually a more acute problem than jealousy. If somebody has done anything good to you, my friends, you must talk about it. Look what Quran said. Amma bi ni'matika fahaddis. The Quran said, Amma bi ni'matika fahaddis. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tell everybody the favors I do to you. Tell everybody the favors I do to you. Amma bi ni'mati ka fahaddis. जो नेमतें मैंने तुम पर की हैं या रसूल अल्लाह, उनका चर्चा करो, जिक्र करो, सबको बताओ, मेरे रब ने मुझे ये दिया है, मेरे रब ने मुझे ये दिया है. And same goes with the human beings. Same goes with the human beings. For example, somebody came to visit me and he was looking at my car. Everybody knows I have very expensive cars. So I saw him looking at my car. So I decided to look into his heart.
And he had this thought in his heart, wow, Sayyidi is very rich. Huh? Look, what a wonderful car he has. So my nafs was very happy. Nafs was very happy. And then my heart said, do not rejoice. Why don't you tell them? How did you get this car? So when he came upstairs and sat here, my heart compelled me to say it. You know, people think I am so rich. And they look at my cars and they say, wow, what a wonderful car that is. But they don't know. Hafiz Nadeem bought it for me. The moment I said that, my nafs went down. But my heart was happy. And my heart said to me, you just saved yourself against bukhl. You just saved yourself against bukhl. If I'm wearing a t-shirt and it's very nice, right? Well, obviously, people will say, oh, wow, what a nice t-shirt. That's very, very common, isn't it? That's very common. But a true spiritualist is always alert. Always alert what people are talking about him. Oh, are they talking about my shirt? Oh, they don't know. It was a gift. I didn't buy it. It was a gift. Now, if people are praising my t-shirt, I must mention who bought this t-shirt for me. If I do not say it, bukhl will attack on my heart. If I do not mention this, bukhl will attack on my heart. Let's ask people, how are they feeling? Don't you think this is strange type of teachings, aren't they? Are you happy with it? Should I continue, my friends? Yes, please. I'm just scared that you're not getting bored. No, not at all. Not at all. Not even an iota of boredom? No, not at all. Rai barabar bhi. Oh, God. Yes, I will continue. Oh, bhai, continue. Water to pee lene do yaar. उल्टे हाथ से पिया है. उल्टे हाथ से. अच्छा, ये तो हो गया बुखल. Do you know how conscious you have to be being a spiritualist? This is yet another level of consciousness, isn't it? Very advanced level of consciousness. For example, somebody is saying, oh, Younus AlGohar, you have a lot of knowledge. Lot of knowledge. Oh, wow, 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 wow. Now what do you do? No, you're not supposed to do this. You want to tell them, where does this knowledge come from? It's not me. This knowledge is coming from Sarkar Gohar Shahi. Amma bi ni'matika fahaddis. You have to tell them. Do not say Younus AlGohar is a great scholar. No, he is not. The knowledge is coming from His Holiness Gohar Shahi. You must
You must reveal the truth. If you don't, the disease of bukhl will get stronger. What do you think? Yes, definitely. Does it make any sense to you? Yeah. So if some people praise you, now you understand what are you supposed to do? Hmm? Green glass, green juice. It's very nice. Atif sends it. कौन लेके आया है? आतिफ. It is important. Don't you think so? It is very. When somebody does something good to you, you must make it known. Are you going to do that? Yes. 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 Right? Are you going to do that? Yes. So this is bukhl. Then we have takabbur, arrogance. Arrogance. How do we take care of this? Does anybody tell you from the scholarly class how to get rid of arrogance, how to get rid of jealousy, how to get rid of envy, stinginess, both outer and inner? No. So the worship is, with all these diseases, this worship that you are doing, it's deception. It's deception. What is the solution? Because these diseases are attached with 4 birds. And these 4 birds are attached with your souls in the breast. The only way you can get rid of these diseases is when you enlighten yourself. When the souls are enlightened, the birds will start to be purified. And those diseases will be burned. Once the diseases are burnt, you will no longer feel jealous. When the disease of bukhl is burnt by divine energy inside your breast, then you will not feel any heaviness on your heart praising others. Right? Yes. You will have no jealousy. Even if Chachu buys a better car than I have, I shouldn't be jealous. Why? Because the disease of jealousy has been removed from the heart. And once the heart is purified, lust will be solved. Lust will be solved. And your mind would become free. Some people are always thinking about men. What if I do this, then I would do that. Some men are standing in malls and then looking at women and making castles in the air. There and then, ghusl is wajib on them.
I'm serious. When you have this problem of lust, this breast of you, where you're supposed to invite God Almighty, your chest with the presence of lust becomes a brothel. In your thoughts, you are wandering from one face to another. In your thoughts, from one face to another. Now you have so much impurity in you, and you're standing in a mosque or in a church or in a temple, and you are worshiping and you think God is a fool. This is how important it is. Now, I would like everybody to tell me if what I'm explaining is understandable and your interest is maintained. You're not losing your interest. Your focus is maintained. Now we will talk about the solution. There are two parts of the solution to all these problems. The principal aspect of the solution, and then outward aspect of the solution. First aspect of the solution is medicinal, right? And the outward aspect of the solution is preventive, right? Medicinal and preventive. ये चार्ज नहीं हो रहा ये फोन, कब से लगाया हुआ है? तुम चेक करना है इस फोन पे चार्ज क्यों नहीं हो रहा? ये बोर्ड इधर ले लो। No questions, Abid Hussain, no questions, my friend. Please, no questions. You cannot do that. Do not spoil my mood. No questions, please. My mind is focused on the course. Please do not ask questions. You are disturbing me.
Now, like I said, there are two aspects. The problem is these diseases, these inner diseases, right? The problem is these inner diseases. And the problem is that in the presence of these diseases in our breast, no worship will be fruitful, right? So any amount of worship we offer to God will be wasted before it reaches God. So getting rid of these diseases is our prime goal. But do you hear such a thing from religious scholars? Do they not mention these ahadith that hasad will eat away all your hasanat, right? But at the same time, they just mention it to you. But do they tell you, come on, let's find a solution to getting rid of this disease? They mention you this hadith that jealousy will burn away all your hasanat. सारी नेकियों को खा जाता है हसद, सारी इबादतों को तबाह कर देता है हसद, right? But do they ask you, since you still have hasad, you still have jealousy, there is no point you wasting time in all the other different forms of worship. Why don't you dedicate yourself to finding a solution to these diseases that you have inside you? They don't tell you. This is why I call them jahileen. And if you listen to them, you are one of them. So the main problem is disease. All these diseases are inside the breast. And in the presence of these diseases, no worship is going to be fruitful. Why? Because these diseases will burn it down, eat away. It goes into a waste. What is the solution then? The solution has two parts: medicinal and preventive. Medicinal meaning a medicine should be given for the cure, for the remedy. Right? Number two, preventive. Now, from further infection of these diseases, you want to be a little more careful from certain deeds, for certain things that can trigger these diseases again. Preventive. What is medicinal? अब ये मिटा दो. Are you making notes by any chance? You're making notes. That's good. Solution. ये solution हो गया है.
medicinal, preventive. So what is medicinal solution? Initiation of the heart. When a mystical formula is implanted in the heart, you know the process, right? And God's name enter the heart, and it produces divine energy. And it produces divine energy. That divine energy will expel everything from the heart. Like Nurofen, it targets the pain. Wherever the pain is hiding, son of a bitch, it reaches there. Wherever the pain is hiding, Nurofen targets pain. In a similar way, divine energy targets diseases. Wherever they are. So they expel all evil from your heart. Right? Now, His Holiness Sarkar Gohar Shahi said, once the heart is initiated and the heart is now enjoying eternal remembrance of God and producing divine energy, right? Sarkar said, arrogance, deceit, anger, bukhl, jealousy will still come and attack on your heart. But the divine energy which is being produced in the heart will not let it enter the heart. What a safeguard. Huh? Sarkar said, after you have obtained initiation of the heart and divine energy is being produced profusely inside the chambers of the heart, but these diseases will still attack on your heart. But the divine energy which is inside the heart accumulated, that will not allow these diseases to enter the heart. So there is a safety. So नूर का काम क्या हुआ? नूर उस गलाजत को कल्ब से बाहर निकालेगा, और जब कल्ब जारी हो गया इसमें जात के नूर से, उसके बाद जब ये बुराइयां दोबारा तुझ पर हमला आवर होंगी, तो नूर इसमें जात अल्लाह उन बीमारियों को कल्ब में दाखिल नहीं होने देगा. When the heart is enlightened and is producing divine energy, this divine energy inside the heart will expel all the evil traits and will empty the heart of all non-God things. And now the heart is pure. But these diseases will still attack on your heart. However, the divine energy in the heart will foil all the attacks. And no disease will be able to enter into your heart in the presence of divine energy and that mystical formula. This is why I call this medicinal. What is it? Medicinal. Number 2 is preventive. What is preventive? You see, you bought a wonderful, nice car, and everybody else has small cars. You will have this sense of pride. Right?
arrogance, it will attack on your heart. However, if the heart is purified, the heart will not let it enter the heart. Right? Yes. But this preventive measure that you are supposed to take is to suppress that arrogance, so that when it is suppressed, it doesn't bother the heart. And the heart doesn't lose its divine energy, right? Because when there is an attack from these diseases, a big chunk of nur will be used to foil that attack. And you are using your divine energy up. You're spending it like money against the attack. Why don't you nip the devil in the bud with the preventive measures? Why don't you suppress it? For example, backbiting, right? As long as the heart is impure, you will have the itch. Kharish hogi. For immediate itch relief, be very strict with yourself. Be very strict with yourself. I should mind my own business. If Shahid is bad, why should I take the burden on me of telling others that he is bad? Are they blind? If I can see Shahid is bad, they can also see Shahid is bad. Why should I plunge myself into the river of dirt? Suppress it. And when you suppress it here, your heart doesn't have to go into overdrive. If you don't suppress it, if you don't prevent it, then obviously your heart will have to do the dirty work. And while the heart is doing the dirty work and is combating with the attack by the disease, it will be using up its divine energy. So your divine energy will be used up in preventing the diseases from entering into the heart. There will be no spiritual progression in terms of having God's love. This is why you need preventive measures as well. Jealousy. Tanno Baji has a wonderful car. Faisal Baji doesn't have it. So Faisal Baji feels, because it's a Sufi, women Sufi course. Tanno Baji has a car, Faisal Baji doesn't have a car. And now Faisal Baji is feeling jealous. Faisal Baji should say to herself, look, I have something else which is even greater than the car. Nahin? Yes. And immediately jealousy will be suppressed. This is a big problem among women especially. Men also. So these are preventive measures. But these preventive measures will only work when medicine has been applied. This is number 2. First solution, which is the heart of the solution, is initiation of the heart. Zikr qalb, सीने में नूर का जाना. That's the first one. Do you understand? Yes.
Okay, अब ये जरा मिटा दो. Still not bored? Ya Shafi'ul Wara, Salamun alayk. Ya Nabiul Huda, Salamun alayk. Ya Shafi'ul Wara. Okay. The evil web is gone after initiation of the heart. Noor is being produced, right? And all the other souls are also out of the heart now. Before the expansion of the heart, before Sharai Sadr, everything was inside. So you would feel jealousy, arrogance, anger, deceit, envy, stinginess, everything. But after initiation of the heart, all these souls are now free and they're outside, right? So their birds are also outside. So there is less burden on the heart now. Less burden on the heart now. They're outside. Now they cannot attack all at once on your heart. You cannot be arrogant and jealous and stingy and all the rest at the same time. When everything is inside your heart, your tongue was out like a dog. Everything. मुझे ये भी लेना, ये भी करना, ये भी करना, वो भी करना, किसी और को नहीं करने दूंगा. Because all the diseases were inside the heart. It was like a NATO force. Everything was inside. All four birds were there. Their diseases was inside. You can't even measure impurity of the heart then. How impure it could have been. Right? But now, after the initiation of the heart is not pregnant with those diseases anymore. They're outside. And only one disease will attack at one time. Because they're all outside and they have their individual value now. They're all outside. Either you will feel lust suddenly, or you will feel jealousy suddenly, or you will feel arrogant suddenly. You will not have a cocktail of all the diseases. You know, like you have this fruit cocktail. अब बुराई की बात है अमजद के मुताल्लिक है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं क्योंकि मैं बैक बाइट नहीं करना चाहता. जब भी कॉकटेल की बात आती है, whenever I talk about cocktail, that incident that took place in Abu Dhabi, where there was something really crunchy, goes inside Chachu's mouth. I'm not going to backbite about it. I'm not going to tell you what crunchy thing was he chewing. So it's not a backbite.
So it's like a cocktail. When the heart wasn't still, initiated. Everything was inside. But since the initiation, all the souls are now outside. There is less burden. And only one disease will attack on your heart at one time. Not all of them together. So you are sort of released and relieved. You follow me? Yes. And now, when the divine energy is mingled with the bloodstream, through blood, divine energy will reach all these souls. Will reach all these souls. So these souls also will start to repel those diseases. اب اس کے قدم اکھڑنے لگیں گے بیماریوں کے, because now they have divine energy in them. They will repel the diseases. They will start repelling. There will be no bond. They will start repelling. When this repulsion starts in your breast, the disease will become really weak. So every day that passes by, the disease will lessen. The disease will lessen. You will still feel jealous and arrogant, but the intensity is going down. The intensity is going down every day. Do you understand, my friend? Now, 2 inches down is Khannas, the whisperer. This will keep bothering the heart. This will keep bothering the heart. Now, this is very powerful. The whispers from Khannas are very powerful. It is so powerful that it can really defeat Noor in your qalb. Khannas, so powerful. Right? What did I say? But there is a wire. There is a wire attached to our hearts. Right? Sufi master. That wire from the Sufi master, which is attached to your heart, will take care of Khannas. It will take care of Khannas. And then your Latifa Nafs, the moment nafs finds out the heart has been initiated, the wire is attached. Every day, many times a day, nafs calls upon his master, devil.
Come help me. Come help me. And how does he help? The surrounding in which he lives. For example, you live with your kids, with your wife, with your sister, with others. Then devil will inform Latifa Nafs, I have my agents in this surrounding. So Latifa Nafs makes a bond with them. They come and sit with him, or they make a fitna, a mischief, right? So that you are entrapped. Then the devil bothers those people especially who are in your home. Your mother, your father, your husband, your wife, your daughter, your sons, your brothers, your sisters. So that your nafs can obtain nar from its surroundings. You're having a chit chat, backbiting, slandering and everything. And you think you're doing nothing. But you have just made his day. You have lost all the divine energy your heart produces in 24 hours. Backbiting, slandering, and all the other different types of gossip. Now this is taken care of by Sufi master, and this nafs is now very active. When this nafs is very active, now nafs will let you interact with people who can really trouble you and stop you from this spiritual progression. Nafs, with the help of devil. But those who have faith and who have this belief and trust that we are on the right track and we will do everything to secure our faith, to make sure that our progression in spirituality doesn't stop no matter what. They are successful. But they must know this is their top priority. If this is degraded from the list of priority and more priority is given to your husband or your wife or anybody else in this world, initially it will look like it is very important that you should pay more attention to your household. You should pay more attention to your marriage. You should pay more attention to your mother and father. But this will be an entrapment by the devil. He will create a situation. You won't even realize that this situation has been created by the devil. He will make you see that it's a genuine problem. My father is suffering from this. My mother is suffering from this. I should forget about spirituality for a day or two. Then when they're done, I will come back. It was entrapment. Do you understand? Yes. And the moment you downgrade your priority of spirituality, you lose favor of your Sufi master. You lose favor from your prophet and messenger. You lose favor from God. Why? Because God helped those who help themselves.
right? When you're ill, you see a doctor and the doctor gives you medicine. But if you don't take the medicine, it will not help you. So God will help you, your master will help you only when you are helping yourself. But the moment you downgrade your priority, it's like you are physically cleaning your heart. You're applying soap and you're splashing water on it and then trying to clean it. And you have helpers like Faisal and him, but you stop and you say, no, I'm going to eat. They will also stop. So when you downgrade your priority, you don't have God's help. You don't have Sufi Master's help. Because you have downgraded your priority. You're not working on it. And when you lose help from your spiritual master, from your messenger, from God, this is when you are a lone trader. This is when devil attacks on you and you're gone. Gone. Gone with the bad wind. Never to come back. Like Quran says, your Lord, your God is enough for you. Right? Did Allah say it to you? It was said to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Right? Now those who do not want to respect a saint of God, they say, we don't need a saint of God. Allah is enough for us. In a similar way, there are people, I initiated their hearts. I wrote Allah on their hearts. But today they say to me, Sarkar Gohar Shahi is enough for me. Who are you? So they downgrade the wasila they obtained it from. And when they say Gohar Shahi is enough for me, this is only an excuse so that they may not be recognized as gustakh. Do you understand? Very true. Very Under the name of this, under Sarkar's name, they will want to abuse you. They will want to defame you, degrade you. Right? And at the same time, they will say, I obtained everything. Sarkar Gohar Shahi is enough for me. Did you take zikr from Sarkar Gohar Shahi? No. Do you have Sarkar Gohar Shahi in your heart? How can you say Sarkar Gohar Shahi is enough for me? Sarkar Gohar Shahi is enough for those who were informed by Sarkar Gohar Shahi and who was told by Sarkar Gohar Shahi that I am enough for you. If Sarkar Gohar Shahi did not say this to you, then do not use these words that Sarkar is enough for me. These are some phrases, these are some words that you will begin to use when your iman is destroyed. When you have the tendency of repeating these words, I don't need him, I don't need him, my Allah is enough for me. When you say this, my God is enough for me, because those to whom God is enough, they are not allowed to use this. They are not allowed to use it. Allah doesn't allow them. God doesn't allow them to use this sentence. You can never say in public that He is enough for me.
I'm giving you a criterion. If you see somebody using these words, Allah is enough for me, 99% he is one of the kafirin and mushrikeen. 99%. So when you use such words, it will mean you have lost it. The moment you disrespect your spiritual guide, that is when you should know that you have been screwed up. And this all starts when you downgrade your priority, when you give more importance to things other than spirituality in your life. I'm just explaining. I'm not forcing you to stick to spirituality. I'm explaining because this is a woman Sufi course. I'm not saying you must give priority to spirituality. I'm telling you that those who downgrade their priority towards spirituality, they end up losing favor of their spiritual master, of their messenger, and God. And the moment they lose favor of all these three, they are taken over by the devil. And then the devil will speak in your mouth. Oh, it's not important that I must pursue in spirituality. I can go to a mosque, offer salah, that's enough. Now about acceptability, whatever form of salat, whatever quality of salat I'm offering, as a human being, I am supposed to offer salat. It is God whether or not He accepts it. So I'm fine. Do you understand my point? Priority must be given to your inner purification. Why? I can give an example. If you are taking a shower and your mother or your father or your wife comes and says somebody's calling you, you will tell them, I'm taking a shower. Let me finish with this, then I'll take up the call. So when you're in the shower, where is your priority? Do you have a tongue? Use it, my friend. Everything else is on hold. Priority is taking a shower. Same thing. When you're taking an inner shower, when you're purifying yourself, you can ask them to be on hold. Let me take this shower of spirituality. When I'm done with inner cleanliness, I'll address your issues. If you go out of the washroom in the middle of the shower, that is not going to serve the purpose. Right? So before, either you do everything else before you enter the shower, or if you have entered the shower, you're standing there under the shower, then you should stay there until you have taken the shower. In a similar way, if you have important things in your life, then finding God, then you should take care of those issues first. But once you have adopted spirituality, then take this shower and put everything else on hold. If you downgrade the priority in spirituality,
and you start giving more importance to other things in life, then you're gone. You're gone forever, because God doesn't like it. You cannot make God wait. It's not like, oh, after a few months, I'm now free, I can go back to where I was. No, the door is closed forever. Summa radadnahu ala safilin. You are rejected by God the moment you downgrade your priority. It is a full-time job. کیا ہے یہ فل ٹائم جاب ہے. It's not a part-time job. I'm going to request Hafiz Nadeem to say that nasheed. Salamun alaik. And then we will continue with our Sufi course. ہاں اردو میں بھی رکھیں گے. ہاں بھائی فیصل. الورا سلام علیک یا نبی الہدا. کیا بات ہے. سلام علیک یا شفیع الورا. سلام علیک یا نبی الہدا. سلام علیک سید الاصفیاء. سلام علیک خاتم الانبیاء. سلام علیک یا شفیع الورا. سلام علیک یا نبی الہدا. احمد لیس مثلک احد. واہ. احمد لیس مثلک احد. مرحبا مرحبا سلام علیک. مرحبا مرحبا سلام علیک یا شفیع الورا. سلام علیک یا نبی الہدا. واجب حبک علی المخلوق. واجب حبک علی المخلوق. واجب حبک علی المخلوق. یا حبیب العلا. سلام علیک یا حبیب العلا. سلام علیک یا نبی الہدا.
اعظم الخلق اشرف شرفاء. کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ. اعظم الخلق اشرف شرفاء. سبحان اللہ، واہ واہ. اعظم الخلق اشرف شرفاء. افضل الانبیاء سلام علیک. افضل الانبیاء سلام علیک. یا نبی الہدی سلام علیک. مہبط الوحی منزل القرآن. واہ واہ. مہبط الوحی منزل القرآن. سبحان اللہ، واہ واہ. مہبط الوحی منزل القرآن. صاحب الاہتداء سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے. صاحب الاہتداء سلام علیک. یا نبی الہدی سلام علیک. کشفت منک ظلمتی ظلمات. کیا خوب پڑھ رہے ہیں. کشفت منک ظلمتی ظلمات. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کشفت منک ظلمتی ظلمات. انت بدر الدجى انت بدر الدجى سلام علیک. سلام علیک. انت بدر الدجى سلام علیک. انت بدر انت بدر الدجى سلام علیک. طلعت منك كوكب العرفان. واہ، سبحان اللہ. طلعت منك كوكب العرفان. کیا بات. طلعت منك كوكب العرفان. انت شمس الضحى سلام. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. انت شمس الضحى سلام علیک. انت شمس الضحى سلام. انکا مقصدی ملجائی. انکا مقصدی و ملجائی. کیا بات ہے، حق. انکا مقصدی مقصدی ملجائی. انکا مقصدی ملجائی. سبحان اللہ، واہ واہ. انکا مدعا سلام علیک. انکا مدعا سلام علیک. انکا مدعا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. سیدی یا حبیبی مولائی.
سیدی یا حبیبی مولائی لکا قلبی فدا سلام علیک لکا قلبی فدا سلام علیک لکا جسمی فدا سلام علیک لکا حیاتی فدا سلام علیک لکا نفسی فدا سلام علیک لکا ضیائی فدا سلام علیک لکا رضائی فدا سلام علیک یا شفیع الورا. کیا خوبصورت پڑھتے ہیں یار, مزہ آ جائے. کرم ہے آپ کا. یا نبی الہدا سلام علیک سیدی یا حبیبی مولائی فداک امی و ابی یا رسول اللہ. سیدی یا حبیبی مولائی کلنا لک فدا. ہائے 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 کلنا لک فدا. ہائے ہائے کیا بات ہے, آمین. کلنا لک فدا سلام کلنا لک فدا. کلنا لک فدا. کیا بات ہے, واہ واہ. سلام مکرر مکرر. سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی. سبحان اللہ. کلنا لک فدا. کلنا لک فدا. سلام ھذا قول غلامک عشقی. ھذا قول غلامک عشقی. ھذا کیا بات ہے. منہ یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیہ منہ یا مصطفیٰ سلام علیہ. منہ یا مصطفیٰ سلام علیہ. منہ یا مصطفیٰ سلام علیہ. یا شفیع الورا سلام علیہ. یا نبی الہدا یا نبی الہدا سلام علیہ. Now, all our ladies, all our sisters and daughters and mothers who are enrolled in this Women Sufi course, if you want your course to be theoretically and practically successful, you want to take these instructions in practice. Practice number 1. You must do loud chanting of God's name
every day. Don't tell me you will see and you will try. Because when you want to pee, you don't say, I will see and I will try. Because when you want to go to the toilet for either urine or the big one, you don't say, I feel like going to the toilet, but I'll see if I can. No. Right? So, what about zikr? Zikr is more important for female Sufis than male Sufis. You have to do loud chanting of God's name every day. Yeah? This is medicine to your heart, to your soul. It is mandatory. At least 15 minutes of zikr. If you are genuinely seeking to become a Sufi, then like you eat every day 3 times a day, you go to the toilet many times a day, why can't you do zikr only once a day? Why can't you do it? So all Sufi women are bound to do zikr for at least 15 minutes every single day without fail. And after 2 weeks, you will see how changed you are. All right. So how many of you are going to reply to me in affirmation? I want all our sisters and daughters and mothers who are participating in this Women Sufi course to tell me that they are going to promise to themselves that they will do 15 minutes zikr-e-jahr, loud chanting of God's name every day without fail. 15 minutes zikr every day. Either you do it with other members of your family, or if everybody else is a mosquito, then you do it yourself. وہ کہہ رہے تھے نا سوامی جی کے مچھر Okay, so all my sisters and daughters and mothers, this is a promise that you are making to yourself for your own goodness. Okay? Now the importance of zikr. The first zikr is La ilaha illallah, and this is the best form of zikr, as per the Prophet Muhammad said, Kalima tayyib afzalu zikr. Kalima tayyib
Afzal zikr. Why is it afzal than other tasbihat, than other azkar? Because it has two different swords. La ilaha, meaning, now these are the points of practical meaning to this kalima. I am not telling you the translation of the kalima. I am telling you what benefits are you going to reach, what benefits are you going to obtain. And in practice, how will this kalima work on your heart? When you say La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, in practicality, in Sufism, it will mean I don't want anybody in my heart for except God. I don't want anybody in my heart except God. So you are actually playing to God. God, please help me expel everybody else from my heart. Illallah, 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 only you, only you, only Allah, only Allah. And by this zikr of asbat, you are inviting Allah Rabbul Izzat to come in your heart. So the practical meaning of this kalima upon your heart will be to expel all non-God affiliations. Everything needs to be expelled from the heart. Everything that doesn't belong to God must exit your heart. And this will happen when you use this kalima. Right? So this kalima is afzal. Why? Because in the first instance, it will expel everything else from your heart. Illallah, inviting God to come in. So it's like a dual sword. Expelling the devil, inviting God. Right? So in those 15 minutes, you can do the kalima for 5 minutes, and then illallah, the asbat one, for 5 minutes, and then Allahu for 5 minutes, and 1 minute for durood salam. Sallallahu alayka ya Muhammad, and then astaghfar for 1 minute. You're done. 17 minutes. But if you do it every day, I'm telling you, according to a hadith, anything evil around you will run away when you do this. It is also good for your physical health, according to a hadith. Physical health. You know, when you're doing this, your lungs expand and build more capacity. Right? And all your body, almost every upper side of the body is engaged in zikr. It's also good for your physical health. Right? So 17 minutes every day. You must promise yourself that you shall do it every day if you want this Sufi course to be successful. If you want to become a Sufi by the end of this course, then you should do it. All right? So this is how you're going to do this zikr. Okay, this is the model. Now I want all our women to
repeat after me. The way I'm doing zikr, you should do it now. I'm doing it so you can copy me. All right? Bismillahir Rahmanir Rahim. First zikr is kalima tayyib, and at all times you will visualize God's name on the screen of your heart. Visualize Ismi Allah, God's name, on your heart, and you start it from your heart and end it on your soul. You strike this kalima in 4. Okay? Look at me. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is a loud chanting, so you have to do it loudly. La ilaha illallah, 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 illahu. This is kalima, full. And while you do this, visualize Ismi Allah on your heart. The second one is illallah. Illallahu. Right? This is like you're calling upon God to come in your heart. And visualize Ismi Allah. Right? Those who belong to Jesus, they should visualize Isa. Right? Those who belong to Om, they can visualize Om. All right? But the best is that you visualize Ismi Allah. Because all Jesus and Om, everything relates to Allah. Okay? So the second one is illallahu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Visualize Ismi Allah on your heart. Illallahu, 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 illahu. So this is zikr number 2. And the third one is Allahu. Zarab of Allah on the heart and zarab of Hu on the soul. The heart is on the left, the soul is on the right. And visualize Ismi Allah on the heart. Is everybody in the mahfil doing it with me? Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu, 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 Allahu,
Allah hu, 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 hu, Allah 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 hu, hu, Allah hu, illahu. This is zikr number 3. Now, for Muslims, Salat ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. For Christians, Isa Ruhullah. For Hindus, Adam Safiullah. Ya Om Namah Shivaya. Right? But for Muslims, Durood. So close your eyes. And now, before you close your eyes, please look at the board. یہ مٹھانا تھا. Please look at the board. Open your eyes. These are your lataif in the chest, right? These are your lataif in the chest. Now you have to visualize Muhammad all over these 5 souls. So start writing from here. From heart, you make meme, right? And then ha. Then ha. And then meme in the middle. Okay? Meme in the middle. And then dal on this one, and the lower part of dal on the soul. This is how you should write Muhammad. So this is how you're going to visualize Muhammad all over 5 souls. Okay? اس طرح لکھنا ہے. جو تصور جو کرنا ہے نا وہ اس طرح لکھنا ہے. So visualize Muhammad on your entire chest, on all 5 lataif. How? The first meme should come on your heart, then ha on Latifa Siri, then meme on Latifa Akhfa, then upper part of dal on Latifa Khafi, and then lower part of dal on Latifa Ruh. So what will happen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam's name has cooling effect. Noor of Jamal. Jamali Noor. So when you visualize Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
on 5 of your souls in the breast, right? It will keep them cool, and it will protect your souls in the breast. It is not just a sign of respect for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rather than respect, it is medicinal, right? Rather than respect, it is medicinal. So when you visualize Muhammad sallallahu alaihi wasallam on 5 of your souls, the coolness will enter them, and also Prophet Muhammad's love will enter. Okay? So close your eyes now. Sallallahu alayka ya Muhammad. 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 Illahu. Now this was zikr number 4. And now we have zikr number 5. Now in zikr number 5, this is astaghfar. Astaghfar is very important for cleanliness of your nafs and seeking forgiveness from God. And this actually removes the sins from your body. Okay? So you participate in astaghfar and visualize Ism Allah on your belly button. On Latifa Nafs. Wherever in men, Latifa Nafs is at the belly button, but in women, Latifa Nafs is in their chest, in the middle. Okay? So visualize Ism Allah on Latifa Nafs. Men at the belly button, women in the chest. And at the same time, seek forgiveness from God for all the minor and major sins that we make every day. Right? Yes. And assume that you are alone with God. There is nobody else. You're sitting before God and you're asking God for forgiveness. Okay? Now close your eyes. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. 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 Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh.
Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Illahu. Now this is end of Zikr Jahar. For one more minute, you keep your eyes closed. And now is time for 1 minute of Zikr Khafi. The quiet form of Zikr. Right? When you do it inside your heart. And this 1 minute should be dedicated to this practice of synchronization. Right? Put your palm on your heart or hold your pulse. When you find your pulse, then synchronize Allah with one and with the other who. This is called Zikr Khafi. After the zikr, you will feel a rise in your heartbeats. The heartbeats become prominent. Right? So it will be easy for you to now practice of this synchronization. So close your eyes for 1 minute. Right now for 10 seconds. But when you do it for 1 minute. Illahu. So zikr is complete. This is very important for everybody. Those who genuinely want to pursue in this path of love and purity, they must do it every day. Now, I'm not asking you to do it at any specific time. Whenever so, during the day or night, it's possible for you, do it. Right? There is no restriction. Any time, either during the day or during the night, whenever you want to do it, but do it every day. It is very, very important. It is Very, very important. why? Is food to your souls. This is food to your souls. This is very important. You must do it every day. We have talked about the esoteric diseases today. And tomorrow we will start another chapter. Do you think this is good? Yes. Very good. Yes, very, very. You like it? Yes. Oh, yes. I'm telling you again, this zikr is very important for everybody. Because this is food to your souls. It's very important. All right, thank you very much, everybody.
Did you understand that bukhul thingy? Yes. Inner stinginess. When somebody did something good to you, why are you concealing it? Why don't you share this goodness with others? Very wonderful. Don't you think we do it? Yes. When somebody does something good to us, we want to hide it. Yes. Or what will people say? Oh, look, he helped him. But that's stinginess, inner stinginess. So when anybody does anything good to you, you want to spread it for your own sake. I think so. This is wonderful, isn't it? It will improve our quality of life. It will definitely improve quality of our life. Yes. Jealousy, medicinal solution and preventive solution. So these are important things. This course is not just about, putting it into writing. This is about practical. Your approach towards Sufism. Lack of gratitude. Yeah, that's what it is, isn't it? So in simple words, the inner form of bukhul is lack of gratitude. Not exactly, but it's one expression of showing gratitude. So, thank you to everybody who has joined this course and they are regular. We'll see you tomorrow if I'm still alive. And I'm thanking everybody again. Take care.